السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارا آج کا ناول اچھا لگے تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل. لیٹ اسٹارٹ. عدیل، چھوڑو چھوڑو مجھے، اس نے بمشکل اپنی ٹوٹتی سانسوں کو بحال کرتے ہوئے ہلکی آواز میں کہا، جس کا سامنے والے کوئی اثر نہیں لیا. وہ ہنوز اپنی آنکھوں میں وحشت زدہ اور انداز میں عجیب پاگل پن لیے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے گلے پر دباؤ ڈالے ہوئے تھا. شٹ اپ یو بچ، یو ہیو کلڈ مائی وائف. میں نے کچھ نہیں کیا. میں بھلا کیوں ماروں گی اپنی بہن کو؟ چھوڑو میرا گلا، میرا سانس بند ہو رہا ہے. انکا نے تڑپ کر التجا کی. اذیت کی شدت سے اس کی آنکھیں مسلسل چھلک رہی تھی. وہ بری طرح کھانسی ہوئی بمشکل سانس لے پا رہی تھی، پر سامنے والے اس کی حالت پر کسی قسم کا کوئی طرز کھانے کے موڈ میں نہیں تھا. اس وقت اس پر جنون سوار تھا اور وہ شفافیت سے اس معصوم کو تکلیف پہنچا رہا تھا. ایسی تکلیف جس میں اس معصوم کی زندگی ختم ہونے کا خدشہ تھا. وہ تڑپ رہی تھی، اس سے رحم طلب کر رہی تھی، لیکن وہ اس کی سن ہی نہیں رہا تھا، بلکہ اپنی سنا رہا تھا، اپنی بھڑاس نکال رہا تھا. ایسے کیسے چھوڑ دوں تمہیں؟ تم نے میری بیوی کو مارا ہے، اور جیسے تم نے اسے مارا ہے نا، ویسے تم بھی مرو گی. وہ اپنی پوری طاقت سے چلایا. انکا بے ہوش ہونے کی تھی. اس نے اپنے ہاتھوں کی گرفت کو ڈھیلا کیا، جھٹکے سے بیڈ پر پٹکا اور وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا. اف خانیہ، وہ ابھی تک نہیں آیا. انکا یونیورسٹی میں اپنے ڈپارٹمنٹ کے باہر کھڑی عادل کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی. میڈم، تھوڑا حوصلہ رکھو، شہزادے صاحب ہمیشہ کی طرح لیٹ ہی پہنچیں گے. خانیہ نے اس کی حالت کا مزہ لیتے ہوئے کہا. تمہارے منہ میں خاک، گندی لڑکی. انکا نے منہ بگاڑتے ہوئے کہا. اوئے، زبان سنبھال کر. یہ میرے منہ میں خاک ڈالنے کے بجائے نا اپنے شہزادے کے کان کھینچو. خانیہ نے انگلی دکھاتے ہوئے مصنوعی سے انداز میں وارن کیا تھا. انکا کو عادل کے لیے شہزادے کا لقب پسند آیا تھا، اس لیے وہ دھیمے سے مسکرائی. پتہ نہیں کیا کرتا رہتا ہے یہ، اس کے چکر میں مجھے بھی تمہارے ساتھ ساتھ انتظار کے سولی پر لٹکنا پڑتا ہے. خانیہ نے اپنے ہتھیلی کی پوش ماتھے پر رکھ کر دہائی دینے والا انداز اپنائے. اکتاہٹ بھرے لہجے میں کہا. اور انکا خانیہ عرف ایکٹنگ کی دکان کی اس حرکت پر ایک بار پھر مسکرائی تھی. اس بار اس کی مسکراہٹ خاصی جاندار تھی، کیونکہ اس نے سامنے سے اس دشمن جان کو جو آتے ہوئے دیکھ لیا تھا. مسلسل 3 لیکچرز لینے کے بعد وہ اچھی خاصی بور ہو چکی تھی. کچھ کھانے چلے؟ اس نے اپنے فیوریٹ فرینچ فرائز کا چٹخارا تصور ملاتے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیر کر پوچھا. ایک تو انکا تم بھوکی بہت ہو، گھر سے کچھ کھا پی کر نہیں آتی، اور یہاں آتے ہی تمہیں کچھ نہ کچھ کھانے کی سوچتی ہے. غانیہ نے چڑھ کر کہا، کیونکہ وہ عادل کے ساتھ کچھ دیر پہلے ہوئے لیکچر کے لاسٹ پوائنٹ کے متعلق ڈسکشن شروع کرنے لگی تھی کہ انکا صاحبہ نے فوراً سے پہلے ہی مداخلت کر دی تھی. اب حال کچھ یوں تھا کہ بھاڑ میں گیا لیکچر، بھاڑ میں گئی ڈسکشن. اب تو شہزادے صاحب نے ہر حال میں انکا صاحبہ کا کہنا ماننا تھا. غانیہ ڈسکشن کو ملتوی کرتے عادل اور انکا کے ساتھ چل دی تھی. کافی دن ہو گئے تم نے گھر کا چکر ہی نہیں لگایا، آج جنی کے بعد چلو گی میرے ساتھ؟ عادل نے چاکلیٹ ملک شیک کا سپ لیتے ہوئے کہا. ہاں، دن تو کافی ہو گئے. انفیکٹ میں خود بھی یہی سوچ رہی تھی، آپ ہی بھی کب سے چکر لگانے کو بول رہی ہیں. انکا نے اس کی بات سے اتفاق کیا. چلو پھر فائنل کرو، تم آج ساتھ چل رہی ہو نا؟ عادل نے چہکتے ہوئے پوچھا. ارے نہیں، آج چھوڑو، میں کل چلوں گی. وہ امی ابو سے پوچھا نہیں ہے نا، کل میں گھر پر پرمیشن لے کر آؤں گی. اوکے؟ انکا نے اس کو فوراً منع کر دیا تھا. عادل کا منہ لٹک کر رہ گیا تو اس نے اتنے پیار سے پوچھا تھا. غانیہ ان دونوں کے درمیان بیٹھی سینڈوچ کھاتے ہوئے خاموشی سے ان کی ڈائلاگ بازی انجوائے کر رہی تھی. ارے نہیں نا، تم آج ہی چلو. بھائی، میرا موڈ تمہیں آج لے جانے کا ہے اور تم کل پر ٹال رہی ہو. اور جہاں تک انکل آنٹی کی بات ہے تو تم ان کو فون پر انفارم کر دو. آئی ہوپ وہ منع نہیں کریں گے، عادل نے ضد کرتے ہوئے کہا. انکا بھلا کتنی دیر تک اس کی ضد کے سامنے ٹک سکتی تھی، سو وہ مان گئی، جس پر عادل کافی خوش ہوا تھا. انکا کی توجہ عادل سے ہٹ کر غانیہ کی طرف مبذول ہوئی. پتہ چل گیا؟ میں بھی یہاں بیٹھی ہوں، غانیہ نے مصنوعی طنز سے کہا، جس پر انکا مسکرائی. جب عادل اس کے آس پاس ہوتا تو وہ ایسی بات بے بات مسکراتی رہتی، اور اس کی اسی مسکراہٹ پر تو وہ جان دیتا تھا. مصطفیٰ لغاری شہر کے معروف اور نامور بزنس مین تھے. عدیل مصطفیٰ اور عادل مصطفیٰ، مصطفیٰ لغاری اور فوزیہ مصطفیٰ کے بیٹے تھے. عدیل ایک اچھا خاصا میچور، سیدھا اور تھوڑا اکڑو سا بندہ تھا، جس نے اپنا پڑھائی مکمل ہوتے ہی اپنے والد کا بزنس سنبھالا. اپنی قابلیت کے بل بوتے پر اسے خوب ترقی بخشی، اور جب اس کے والدین نے اپر مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والی خوبصورت نازک و پیاری سی لڑکی سے شادی کا بولا تو کوئی رولا ڈالے بغیر بہت آرام سے شادی بھی کر لی. لیکن پتہ نہیں اسے کیا سوچی تھی کہ اسے شادی سے پہلے ایک شرط تھی کہ وہ شادی کے بعد ہی اپنی دلہن کا دیدار کرے گا. وہ صرف زبانی کلام ہی ایرک کی خوبصورتی، اس کے حلیے اور اس کے حسن سے واقف تھا، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں وہ اس کو دیکھے اسے کوسنے اور اس کو جانے بغیر ہی بے تحاشا چاہنے لگا تھا. وہ نہیں جانتا تھا کہ کیوں، مگر اس کا دل عریضے سلمان کا نام سنتے یا پھر اس کا تصور کرتے اپنی جگہ سے باہر اچھلنے کو ہو جاتا تھا. اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اس کے سب جذبات، اس کی ساری محبتیں جب عریضے کے نام ہوئی، کب وہ اس کے دل کی ملکہ بنی. کبھی تو اس کا دل چاہتا کہ وہ ایک بار اس کی ایک جھلک دیکھ لے، مگر نہیں، اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ نکاح کے بعد ہی اپنی نظر کی پیاس بجھائے گا. باہر سے بے حس جذبات سے عاری اور مغرور دکھنے والا انسان ایک معمولی سی لڑکی کو اپنا آپ تک سونپ چکا تھا، اور یہ سب بالکل غیر ارادی طور پر ہوا تھا. پھر کرتے کراتے وہ دن
دن بھی آیا جب عریضہ عدیل کی دلہن بن کر اس کے سامنے موجود تھی۔ وہ اس کے تصور سے بھی بڑھ کر حسین تھی۔ وہ تو عریضہ تھی ہی نہیں جس سے اس نے محبت کی تھی۔ عدیل نے سوچا کہ یہ لڑکی تو بالکل اس لائق نہیں کہ اس سے محبت کی جائے یا صرف محبت کی جائے۔ وہ عریضہ عدیل مصطفیٰ تھی، وہ عدیل کی محبت نہیں بلکہ اس کے عشق کی حقدار تھی، اور عدیل کو اس سے سچ میں عشق ہوا تھا۔ وہ سر تپا خود کو عریضے کے عشق میں ڈبو چکا تھا۔ در حقیقت تو وہ بھی بالکل عام سی لڑکی تھی جیسے عموماً لڑکی ہوتی ہیں، مگر عدیل کے لیے وہ کہیں سے بھی عام نہیں تھی، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ کیوں وہ اس کے لیے ایک دم اتنی خاص بنی۔ عدیل کے ہر اظہار سے عریضے کے لیے دیوانگی اور جنون جھلکتا تھا۔ اس کا ہر انداز اس کی والہانہ محبت کا گواہ تھا، اور یہ عدیل کی محبت ہے کہ جس نے عریضے کو بھی دنوں میں اس کا دیوانہ بنا دیا تھا۔ عدیل کا چھوٹا بھائی عادل یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھا۔ وہاں انکا سلیمان اس کی سب سے اچھی اور بہت خاص دوست تھی، ایسی دوست جسے مستقبل میں اپنی ہم سفر بنانے کی خواہش رکھتا تھا۔ عدیل کی شادی کے دوران جب عادل کو پتہ چلا کہ انکا عریضے کی بہن ہے تو اسے بے حد خوشی ہوئی۔ اسے جلدی میں جا کر اپنے موم ڈیڈ کو کنونس کیا اور وقت ضائع کے بغیر اس سے منگنی کر کے اپنی امانت بنا لیا، جسے وہ بہت جلد اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، مگر فی الحال شدید خواہش کے باوجود اپنی پڑھائی اپنے کریئر کی وجہ سے وہ اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا۔ ان سب میں سے ہر ایک اس وقت اپنی زندگی کا بہترین وقت گزار رہا تھا، خوشی اور مسرتوں سے بھرپور زندگی۔ وہ اس وقت یہ بات فراموش کیے بیٹھے ہوئے تھے کہ خوشیاں عارضی ہوتی ہیں، ان کا قیام بے حد قلیل ہوتا ہے۔ پر ان کے فراموش کرنے سے بھلا کیا فرق پڑنا تھا؟ ان کے بھلا دینے سے بھلا کیا فرق پڑنا تھا؟ پر ان کے فراموش کرنے سے بھلا کیا فرق پڑنا تھا؟ عادل کے بے حد اصرار پر وہ یونیورسٹی سے واپسی پر اس کے ساتھ ہی گئی تھی۔ عریضہ کو اسے وہاں دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی تھی، بلکہ وہ تو اس کے اچانک آمد سے بھی بہت سرپرائز ہوئی تھی۔ عریضہ کو اس وقت انکا کا آنا بہت اچھا لگا تھا۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد عریضہ انکا کو ڈائننگ ہال میں لے کر گئی، جس سے اس نے منع بھی کیا تھا کہ اسے لنچ نہیں کرنا، پر عریضہ کہاں سننے والی تھی؟ بھلا وہ کیسے اپنی لاڈلی بہن کی خاطر تواضع نہ کرتی؟ وہ دونوں کھانے کے ساتھ ساتھ باتیں بھی جاری رکھے ہوئے تھے کہ فوزیہ بیگم بھی ان کی گفتگو میں خوشدلی سے اپنا حصہ ملا رہی تھی، اور عادل بیٹھا ان کے منہ دیکھ کر جل رہا تھا۔ اب انکا کو وہ اپنے لیے لایا تھا اور میڈم نے اسے کوئی لفٹ ہی نہیں کروائی، اس لیے وہاں بیٹھے بیٹھے خوب سڑ رہا تھا۔ آج ان لوگوں نے انکا کی وجہ سے پہلے لنچ کیا تھا، ورنہ وہ عدیل اور مصطفیٰ صاحب کے آنے کے بعد ہی لنچ کرتے تھے۔ عریضہ جانتی تھی کہ اس کا سرتاج کس قدر حساس ہے۔ اگر عدیل کو پتہ چل جاتا کہ عریضہ نے اس کے بغیر ہی کھانا کھایا تو وہ خواہ ناراض ہوتا، اس لیے وہ ان سب کے ساتھ بیٹھی بس برائے نام ہی کھا رہی تھی۔ اس کا سارا دھیان تو بس باتوں کی طرف تھا۔ اپنی جان لٹانے والے محبوب شوہر کی خاطر وہ اتنا تو کر ہی سکتی تھی، آخر اس کا فرض تھا کہ وہ اس جنونی کی ہر چھوٹی سے چھوٹی خوشی کا خیال رکھیں۔ انکا کو عدیل بہت عجیب لگتا تھا۔ عدیل اور عریضہ کی شادی کو ابھی کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ عریضہ کی زبانی عدیل ایک انتہائی کیئرنگ بندہ تھا، مگر پھر بھی انکا کو اس کی بات پر تسلی نہیں ہوتی تھی۔ وہ ہمیشہ سوچتی تھی کہ بظاہر اس قدر اکھڑا، بے مروت اور سخت مزاج نظر آنے والا آدمی کیسے ویسے ہو سکتا ہے جیسے کہ عریضہ بتاتی ہے۔ اس انسان سے تو آج تک انکا کو مخاطب کر کے کبھی سلام بھی نہیں کیا تھا، وہ تو کسی سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا تھا، پھر وہ کیسے اس کی بہن کو اتنا چاہ سکتا تھا؟ حقیقت میں تو باقی سب کے ساتھ اس کا رویہ جیسا بھی ہو، لیکن عریضہ کے لیے وہ اپنی شخصیت سے ہٹ کے ایک بالکل ہی مختلف انسان تھا۔ وہ اکثر ایسی باتیں سوچ کر پھر خود ہی اپنی ساری سوچوں پر فضول ہونے کا ٹھپا لگا کر اپنی جان چھڑواتی۔ آخر کوئی اس کا مسئلہ تو تھا نہیں، وہ دونوں آپس میں جس حال میں بھی رہیں اس سے انکا کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا، اور ویسے بھی جب عریضہ کی طرف سے کوئی شکایت نہیں تھی تو وہ خواہ کیوں ٹینشن لیتی؟ یہ صرف مسئلہ صرف انکا کے ساتھ ہی بلکہ ہمارے آس پاس بھی ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ جانے اپنا سکھ راس دیا تھا، اسے فضول میں دوسروں کے متعلق سوچ سوچ کر خود کو ہلکان کرتے رہتے ہیں۔ بندے کو چاہیے کہ وہ آرام سکون سے رہے، اپنے کام سے کام رکھے، لیکن نہیں، ہماری تو ساری انٹرٹینمنٹ ہی دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑا کر ہوتی ہے۔ اب کیا کریں، عادت سے مجبور ٹھہرے۔ اسی طرح انکا خود کو لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی خود کو اس کے متعلق سوچنے سے باز نہیں رکھ پاتی تھی، مگر وہ اپنی بہن کی محبت میں اس کی فکر کرتی تھی، اس کی ٹینشن لیتی تھی، کیونکہ اسے اس کی بہن بہت عزیز تھی، کیونکہ وہ ہر حال میں اسے خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ بس عدیل کی پرسنالٹی کبھی کبھی تھوڑا شک میں ڈال دیتی تھی۔ عدیل اور عریضہ کی شادی کو 10 ماہ گزر چکے تھے، خیر صاحب وہ پریگننٹ بھی تھی، اس کا 8واں منتھ چل رہا تھا۔ ڈاکٹر نے بہت زیادہ احتیاط کی تلقین کی تھی۔ سارا گھرانہ بے حد مسرور تھا، مصطفیٰ صاحب، فوزیہ بیگم، عادل، عریضہ کے گھر والے سبھی بیبی کی دنیا میں آنے کی شدت سے منتظر تھے۔ سبھی لوگ عریضہ کا بے حد خیال رکھتے تھے۔ عدیل نے تو ویسے اس کا خیال رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی کہ ڈاکٹر نے مزید تاکید کر دی۔ اب تو وہ اسے بیڈ سے نیچے قدم تک نہیں رکھنے دیتا تھا۔ اسے خود نہیں سمجھ آتا تھا کہ وہ کیسے اس کے لیے اتنا سب کچھ کر گزرتا تھا، کیونکہ وہ اس کے دل کے اتنے قریب ہو چکی تھی۔ وہ کبھی کبھی سوچتا تھا کہ بالفرض خدا نہ خواستہ اگر عریضہ کسی بھی وجہ کے تحت اسے چھوڑ کر چلی گئی تو کیا وہ اس کے بغیر سکون سے رہ پائے گا؟ کیا وہ اسے دوری سہ سکے گا؟ اور پھر وہ اپنی خیالات پر لعنت بھیجتا کہ نہ جانے کیا اول فول سوچتا رہتا ہے، بھلا وہ کیوں اسے چھوڑ کر جائے گی؟ انکا آج پھر عادل کے کہنے پر یونیورسٹی سے اس کے گھر آئی تھی۔ فوزیہ بیگم نے ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کا پرتپاک ویلکم کیا تھا۔
جس پر وہ دل سے خوش ہوئی تھی، کیونکہ اس وقت وہ ذرا جلدی میں تھی، کیونکہ انہوں نے کسی کام کے سلسلے میں اپنی ایک فرینڈ کے ہاں جانا تھا۔ وہ جانا بہت ضروری تھا، اس لیے انہوں نے اسے کمپنی دینے سے معذر کی اور وہاں سے چلی گئی تھی۔ انکا عریضے سے ملنے اس کے روم میں جانے والی تھی کہ اتنے میں وہ خود ہی احتیاط سے سیڑھیاں اترتے نیچے آئی اور انکا سے ملی۔ اب وہ اپنے کمرے میں بیٹھی بیٹھی کافی بور ہو چکی تھی، وہ دونوں بیٹھی باتوں میں مصروف تھی۔ اتنے میں عادل اپنی پیاری منگیتر کی مہمان نوازی کی غرض سے لوازمات سے بھری ٹرالی گھسیٹتے ہوئے لایا۔ ان دونوں نے بھی انعام کے طور پر عادل کو اپنی گپ شپ میں شامل ہونے کی اجازت دی۔ وہ گپ شپ کم اور عادل کی شامت زیادہ تھی، کیونکہ وہ دونوں بہنیں مل کر بڑے مزے سے موصوف کا ریکارڈ لگا رہی تھیں۔ انکا کا تو ہنس ہنس کے برا حال تھا اور عادل بیٹھا اسی کی ہنسی پر تپ رہا تھا۔ تم ذرا دیکھنا، میں ایک ایک چیز کا بدلہ لوں گا تم سے، اسے جل کر تڑی لگائی، جس پر انکا کے مزید کہکے لگائے۔ وہ کچھ دیر تک اپنی درگت بنواتے رہنے کے بعد وہاں سے جا چکا تھا۔ آج تو باتیں کرتے کرتے اچھا خاصا وقت گزرا تھا، ان دونوں کو پتہ بھی نہیں چلا۔ عریضہ نے گھڑی کی طرف دیکھا، عادل کے آنے کا وقت تھا۔ آؤ انکا، ہم لوگ میرے روم میں چلتے ہیں، وہ عادل آنے والے ہیں نا، اور انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ بالکل بھی نیچے نہ ہوں، اب اگر یہاں دیکھ لے تو ناراض ہوں گے۔ عریضہ نے مسکرا کر کہا۔ عادل کو لے کر انکا کے جو بھی خدشات تھے وہ سب ختم ہو چکے تھے۔ وہ عریضہ کو مطمئن دیکھ کر اب خود بھی مطمئن تھی۔ وہ عادل کی پرسنالٹی کو اچھی طرح سمجھ چکی تھی، وہ اسے عجیب بھی نہیں لگتا تھا، بلکہ اب تو وہ اس کی شخصیت سے بہت متاثر تھی۔ اس کا ریزرو سا رویہ، اپنے جذبات اپنی بیوی تک محدود رکھنے کی عادت، فضول کوئی سے اجتناب اور مزاج کی سنجیدگی اور روب اسے بھانے لگا تھا۔ اس کی نظر میں مردوں کو ایسے ہی ہونا چاہیے تھا۔ اب تو اسے وہ مرد عجیب لگتے تھے جو اپنی کزن، سالیوں اور دوسری لڑکیوں سے کھل کر مذاق کرتے تھے۔ وہ تقریباً اس کا آئیڈیل بن چکا تھا۔ وہ عادل کو اپنا بھائی جیسا بننے کا بولتی تھی۔ انکا احتیاط سے عریضہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے کر جا رہی تھی۔ وہ دونوں آخری سیڑھی پر تھی کہ انکا کو زوردار چھینک آئی۔ چھینک روکنے کی غرض سے غیر ارادی رد عمل کے تحت اس نے اپنا ہاتھ عریضہ کے ہاتھ سے چھڑوایا۔ یہ سب اتنا اچانک تھا کہ عریضہ کا توازن بگڑا۔ وہ تقریباً انکا کی ساری سیڑھیاں چڑھ رہی تھی کہ توازن بگڑنے پر خود کو سنبھال نہ پائی، وہ تقریباً اور لڑکتی ہوئی نیچے کو جا گری۔ انکا نے اپنی طرف سے اسے بروقت تھامنے کی پوری کوشش کی تھی، پر اس کی کوشش رائے گاں چلی گئی تھی۔ اس نے بے یقینی سے فرش پر پڑے عریضے کے وجود کو دیکھا اور تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتے اس تک پہنچی۔ وہ جس قدر بے یقین تھی، عادل اسے کہیں زیادہ شوق تھا۔ وہ اسی شوق کی کیفیت میں پہلے سے انکا سے پہلے عریضہ تک پہنچا۔ وہ حال ہی میں گزرے ان چند لمحوں کو ان کی تمام تر ہولناکیوں سمیت اپنی آنکھوں سے بخوبی ملاحظہ کر چکا تھا۔ ایک تکلیف تھی جو اسے خود میں صلاحیت کرتی محسوس ہوئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے عریضہ بری طرح تکلیف سے مچل رہی تھی۔ اس کی درد کی شدت کا اندازہ اس کی چیخوں اور اس کے کراہنے کی آواز سے اچھی طرح لگایا جا سکتا تھا۔ عادل نے مزید وقت ضائع کیے بغیر اسے اٹھا باہر کی طرف نکلا۔ عادل بھی عریضہ کی چیخوں کی آوازیں سنتا وہاں آیا تھا۔ صرف ایک سیکنڈ میں سارا معاملہ سمجھ چکا تھا۔ وہ بھی تقریباً بھاگتا وہ کار پوش کی طرف بڑھا اور عادل کے کچھ کہنے سے پہلے کار ان لاک کر کے سٹارٹ کر چکا تھا۔ انکا کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے۔ عریضہ ابھی تک بری طرح تڑپ رہی تھی۔ درد کے مارے سے اپنا سانس اکھڑتا محسوس ہوا۔ عادل اس وقت خود کو بے حد بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اسے بے تحاشا افسوس تھا کہ سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے ہوا اور وہ کچھ کر بھی نہیں پایا، وہ اسے بچا نہیں پایا۔ اس وقت اس کا دھیان ذرا بھی انکا کی طرف نہیں گیا تھا۔ انکا پر دھیان دینا تو دور کی بات، اسے تو اس وقت کسی کا ہوش نہیں تھا سوائے عریضہ کے۔ عریضہ کو فوراً ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ انکا نے خود کو سنبھالتے ہوئے اپنے گھر انفارم کیا۔ عادل نے بھی فوراً اپنے مام ڈیڈ کو کال کر کے سب کچھ بتایا۔ اب وہ انکا کو تسلی دے تھا اور عریضہ کے سارے کام عادل خود ہی بھاگ کر رہا تھا۔ عادل نے اس کی ہیلپ کی کوشش کی، پر اس نے یہ کہہ کر منع کیا کہ وہ میری عریضہ میں اس کا کام خود کر سکتا ہوں۔ عادل جانتا تھا کہ عریضہ کے معاملے میں کتنا جذباتی ہے، اس لیے اس نے بحث نہیں کی تھی۔ اب عادل اکیلے ہی اندر باہر ہوتا تھا۔ نرسیں کبھی دواؤں کے لیے دوڑا کے لگا رہی تھی تو کبھی انجیکشن لانے کے لیے، کبھی ڈاکٹرز اسے بلا رہی تھی تو کبھی وہ خود ہی آپریشن تھیٹر کے باہر بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ عریضہ اس وقت آپریشن تھیٹر میں تھی۔ اس کی حالت بہت پیچیدہ تھی۔ ڈاکٹرز پہلے بتا چکے تھے وہ اس وقت بیبی کو نہیں بچا سکتے۔ آنسو لڑیوں کی صورت میں عادل کی آنکھوں سے جاری تھے۔ وہ شاید اپنی زندگی میں پہلی بار رویا تھا۔ وہ عریضہ کے آنے سے زندگی میں پہلی بار خوش بھی تو اتنا زیادہ ہوا تھا، پر شاید یہ خوشی اسے راست نہیں ہے۔ یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی اپنی مدت پوری کر چکی تھی۔ انکا کے والدین سلمان صاحب اور فہمیدہ بیگم بھی وہاں آ چکے تھے۔ ان کے آتے انکا تقریباً بے قرار ہوتی اپنی امی سے لپٹی تھی۔ آنسو اس کی بھی شدت سے بہہ رہے تھے۔ سلمان صاحب بھی بے حد پریشان تھے۔ ان نے عادل کو تسلی دی، پر وہ کہاں مطمئن ہونے والا تھا۔ عادل کو دیکھ کر انکا مزید دکھی تھی۔ اب تو وہ جانتی تھی نا کہ عادل کے عریضہ والہانہ محبت پر یقین کر چکی تھی۔ اب تو اسے اچھے سے عادل کے جذبات کا اندازہ تھا، اس لیے اسے عادل کے لیے بھی تکلیف محسوس ہوئی۔ اس کے چہرے پر تواتر سے بہتے آنسو انکا کے بھی گال بھگو رہے تھے۔ مصطفیٰ صاحب اور ان کی بیگم کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہوگا۔ وہ دونوں بھی بری طرح شاک تھے۔ تصور تو کسی نے بھی نہیں کیا ہوگا کہ ایسا کچھ ہوگا، پر جو ہونا ہوتا ہے وہ اسے کون ٹال سکتا ہے۔ ایک اضطراب تھا، ایک بے چینی تھی جسے اس وقت وہ سارے گزرے تھے۔ عادل کی بھی یہی حالت تھی اور ان سب سے کہیں بڑھ کر تھی۔ عادل کی یہ حالت انکا کے لیے دیکھنا محال ہو گیا تھا۔ ایک تو اس کا اپنا احساس جرم جو اسے یہ ماننے پر مجبور کرتا ہے یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے، پھر جو کچھ ہوا تو اس کی تکلیف علیحدہ تھی، اوپر سے عادل کی تڑپ۔ شاید ان سب لوگوں میں سب سے زیادہ انکا اذیت میں تھی۔ ہر کوئی مسلسل عریضہ کی عافیت کے دعا گو تھا۔ عادل کا تو رواں رواں دعا بنا ہوا تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ اس نے اتنی شدت سے دعا کی تھی۔ پر کچھ دعائیں ہوتی ہیں نا جن کے مقدر میں قبولیت نہیں لکھی ہوتی، کچھ دعائیں ہوتی ہیں نا جو ادھوری رہ جاتی ہیں۔ بس اس کی بھی دعا انہی دعاؤں میں سے ایک تھی۔
لیکن ہماری یہ ادھوری اور قبولیت سے خالی دعائیں بروز قیامت ہمارے لیے ڈھیر سارے اجر و ثواب کا ذریعہ بندی ہے، اس لیے ہمیں اپنے دل کو چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ عدیل نے بھی دل چھوٹا نہیں کیا تھا، بس وہ بار بار انکار کیا جاتا، اسے ڈاکٹر کی بات پر یقین نہیں آتا، وہ چند لمحوں تک ڈر اور خوف سے عریضہ کی لاش کے قریب بھی نہیں گیا تھا۔ عریضہ کی موت ایک سچ تھا جسے وہ جھٹلانا چاہ رہا تھا پر نہیں جھٹلا سکا، باقی سب کے ساتھ اسے بھی یقین کرنا پڑا، اور جب اسے یقین آیا تو اسے اپنی زوردار دھاڑ سے ایک لمحے کے لیے سب کو لرزا دیا تھا۔ اس کے بعد وہ خوب رویا، جتنی شدت سے رو سکتا تھا رویا، وہ تڑپا تھا، وہ بری طرح مچلا تھا۔ کچھ دن تک وہ اپنا آپ بھلا عریضہ کے غم میں گھلتا رہا، پھر اچانک وہ منظر، وہ عریضہ کا گرنا اسے یاد ہے کہ وہ انکا کی وجہ سے گری تھی۔ اسے احساس ہوا کہ اس کے عریضہ کی موت کی ذمہ دار انکا ہے، اور پھر اس کے وجود میں انتقام کی آگ سلگنے لگی تھی۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں ظالم عورت، تم نے مجھ سے میری عریضے کو چھینا ہے۔ اس نے غصے سے آگ بگولا ہوتے ہوئے اپنے تصور میں انکا کو مخاطب کیا، ایک بار پھر تڑپ کر رو دیا تھا۔ اس نے غصے سے آگ بگولا ہوتے ہوئے اپنے طور پر انکا کو مخاطب کیا تھا۔ اب وہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے بے چینی سے بس یہی سوچتا تھا کہ آخر کیسے وہ اپنا انتقام لے، کیسے اپنے اندر جلتے اللہ کو تسکین پہنچائیں۔ اس کا خیال تھا کہ وہ انکا سے انتقام لے کر ہی پرسکون ہو پائے گا۔ اسے گمان تھا کہ اسے سکون انکا میں ہی ملے گا۔ یہ تو وقت نے بتانا تھا کہ اپنی سوچ اپنے دعوے میں سچا ہے یا نہیں، درست ہے یا نہیں، اگر سچا ہے تو درست ہے تو کس طرح، اگر غلط ہے تو کس طرح۔ عدیل نے اس کے لیے بہت سی سزائیں سوچی پر اسے انکا کے لیے کوئی معقول سزا نہیں مل سکی۔ وہ ابھی بھی مسلسل غضبناک سے تیور لیے اسی کے متعلق سوچ رہا تھا کہ اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، اسے ایک طریقہ سوجا، ایک مکروہ سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر نمودار ہوئی، ساتھ ہی اس کے تاثرات تلخ ہوئے، اس کے انداز میں ایک عجیب کڑواہٹ ابھری۔ ذہن شیطان کی شاگردگی میں پناہ لینے لگا، اور پھر اس نے وہ کرنے کی ٹھانی جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نے وہ کرنے کا سوچا جو اسے سوچنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ تیار ہو لڑکی، تم نے مجھ سے میری محبت چھینی ہے نا، میں بھی تمہارا کارنامہ تم پر لوٹاؤں گا، میں بھی وہی کروں گا جو تم نے کیا۔ وہ شدت کا غضب لیے اپنے خیالوں میں اسے زندگی تباہ کرنے کا عندیہ دے گیا تھا۔ اس کا دماغ تیزی سے چل رہا تھا، وہ اپنے فیصلے پر ملنے والے متوقع ری ایکشنز کے متعلق سوچ رہا تھا، نتائج کا اندازہ لگا رہا تھا، ان نتائج کی بنیاد پر اپنے فیصلے پر عمل درآمد کے مختلف طریقوں پر بھی غور کر رہا تھا۔ بہت سوچ و بچار کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھا، فوراً اپنے کمرے سے باہر نکلا اور چلا چلا کر اپنی مام کو آوازیں دینے لگا۔ رات کے 1 بجے کا وقت تھا، اس کے مام ڈیڈ سمیت عادل بھی ہڑبڑاتے ہوئے اپنے روم سے باہر نکلے۔ کیا ہوا بیٹا؟ اس کی مام نے پریشانی سے پوچھا۔ مجھے آپ دونوں سے ایک ضروری بات کرنی ہے، لہجہ سرد تھا۔ ایسی کون سی بات ضروری ہے جو تم نے ایک دم ادھم مچا دیا؟ مصطفیٰ صاحب کو اس کا چیخنا بہت برا لگا تھا۔ عدیل نے اپنے ڈیڈ کی بات پر کوئی دھیان نہیں دیا، اسے سرد مہری سے عادل پر نظر گاڑے، پھر اپنا جملہ دہرایا۔ مجھے آپ دونوں سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اس بار وہ آپ دونوں پر زور دیتے ہوئے بولا۔ اس کا عجیب سا رویہ عادل کے سمجھ سے بیٹھتا، اسے سوچا کہ ہوگی کوئی پرائیویٹ بات، اس سے سر جھٹکتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ بولو کیا مسئلہ ہے؟ مصطفیٰ صاحب کو اس کے رویے پر غصہ آ رہا تھا۔ میرے خیال سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں، وہ مسلسل سسپینس بڑھاتا جا رہا تھا۔ اس کا سرد سپاٹ اور کردار لہجہ فوزیہ بیگم کو تشویش میں مبتلا کر رہا تھا۔ عدیل اپنی بات کہتا لاؤنج کی جانب بڑھا، فوزیہ بیگم کو تو ہول اٹھ رہے تھے کہ اتنی رات گئے، اس کو ایسی کیا ضروری بات یاد آ گئی ہے۔ مصطفیٰ صاحب اور فوزیہ بیگم بھی ان کے پیچھے چل پڑے۔ وہ لاؤنج کے صوفے پر آ کر بیٹھا، اس کے تاثرات تلخ سے تلخ ہوتے جا رہے تھے۔ اس نے اس وقت اپنا ایک اور گناہ گار بھی ڈھونڈ لیا تھا، جس کی وجہ سے اسے اپنے فیصلے پر تھوڑی سی جو شرمندگی تھی وہ بھی کہیں غائب ہو گئی تھی۔ اسے کچھ دیر پہلے تھوڑا سا گلٹ محسوس ہوا تھا، وہ جو کرنے جا رہا تھا سراسر غلط ہے، لیکن اب اپنا نیا گناہ گار تلاشنے کے بعد وہ خود کو حق پر ہونے کی تسلی دے چکا تھا۔ اس کے مام ڈیڈ اس کے کچھ بولنے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ وہ اپنے ہی انتقامی خیالات میں گھیرا مسلسل جھلس رہا تھا۔ بیٹا کچھ بولو بھی، فوزیہ بیگم نے پریشانی سے کہا۔ مجھے انکا سے شادی کرنی ہے۔ اس کا لفظ وحشت سے بھرپور تھا۔ اس کے مام ڈیڈ بے یقینی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ فوزیہ بیگم شاک تھی، ان کو سمجھ نہیں آیا کہ اس نے آخر کہا کیا ہے، یا شاید وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ مصطفیٰ صاحب کو تو اس کی عقل پر شک ہوا، وہ دونوں حیران و پریشان آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ عدیل کو ان کے رد عمل، ان کے حیرت زدہ ہونے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس سے وہ ان کی حالت سے بے نیاز نظر زمین پر گاڑے ان کے جواب کو انتظار کر رہا تھا۔ دماغ تو صحیح ہے تمہارا؟ مصطفیٰ صاحب جیسے ہی ہوش میں آئے تھے۔ جی ڈیڈ میں بالکل نارمل ہوں۔ عدیل نے ان کا غصہ خاطر میں لائے بغیر سختی سے جواب دیا۔ دیکھیں اگر آپ لوگوں نے انکار کیا تو اب میری بات نہیں مانی تو میرے پاس اور بھی بہت سے طریقے ہیں، اور سن لیں پھر انجام کی ساری ذمہ داری آپ لوگوں پر ہوگی۔ اسے تلخی سے دھمکی دی تھی۔ فوزیہ بیگم کو تو اس کے ارادے سے خوف محسوس ہوا۔ بیٹا تم جانتے ہو وہ تمہارے بھائی کے ساتھ منصوبے پھر بھی؟ انہوں نے تکلیف بھرے لہجے میں پوچھا۔ انہوں نے اس کی ایسی تربیت تو نہیں کی تھی کہ وہ ایسی گری ہوئی حرکت کے متعلق سوچتا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، آپ لوگ بتائیں آپ میری ہیلپ کریں گے یا نہیں؟ نہیں، جواب مصطفیٰ صاحب کی طرف سے آیا تھا، جسے سنتے ہی عدیل نے اپنی پینٹ کے پاکٹ سے 8 انچ کا تیز دھاروا چاقو نکالا اور لمحے کی دیر کیے بغیر اپنی کلائی پر رکھ کر بے رحمی سے اپنی نبض کو چیر ڈالا۔ خون کی دھاریں ابل ابل کر باہر نکلی اور اس کے سارے کپڑوں سمیت سارا فرش اس کے خون سے رنگین ہو گیا تھا۔ اس کے مام ڈیڈ چند لمحوں کے لیے تو شدید سکتے میں آئے، وہ آنکھیں پھاڑے اپنی تکلیف کو برداشت کرتا ان کے حیران چہروں کو تک رہا تھا۔ وہ دونوں بیک وقت اس کی طرف بڑے، فوزیہ بیگم کے انداز میں تڑپ اور مصطفیٰ صاحب کے انداز میں شدید غضب تھا۔ انہیں اپنے بیٹے سے ایسی بیوقوفی کی امید نہیں تھی۔ کوئی ضرورت نہیں میرے قریب آنے کی، وہ بری طرح چلایا تھا اور درد اس کے برداشت سے باہر ہوتا جاتا، مگر پھر بھی وہ ڈھیٹ بنا سہ رہا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں میرے قریب آنے کی، تم جو مرضی ڈرامے کر لو، میں تمہیں ایسی
گندی حرکت کرنے کی بالکل اجازت نہیں دوں گا۔ مصطفیٰ صاحب اس کے باپ تھے، انہیں دگنی ہٹ دھرمی سے کہا، کچھ تو خیال کرے بچے کی حالت کا، کیسے باپ ہیں آپ؟ فوزیہ بیگم تڑپ کر بولی، کیا خیال کروں میں اس کا؟ آپ نے اس کی حرکت نہیں دیکھی؟ مصطفیٰ صاحب بھڑکے۔ اب خون نسبتاً ذرا آہستگی سے بہہ رہا تھا، عادل کی آنکھیں بند ہوتی ہوئی تقریباً بے ہوش ہونے کو تھا۔ حد ہے مصطفیٰ، میرا بچہ یہاں مرنے کو رہا ہے، آپ کو اپنے غصے کی پڑی ہے؟ عادل، عادل، وہ زور سے چلائیں۔ عادل بھاگتا ہوا وہاں آیا، اس سے پہلے وہ اپنے کمرے میں تھا، اسے عادل کی کہی گئی باتیں نہیں سنتی، اسے فی الوقت لا علم تھا اور دل کی حالت دیکھ کر اسے زبردست جھٹکا لگا تھا۔ اس میں مزید مزاحمت کرنے کی سکت نہیں تھی، وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ اسے فوزیہ بیگم نے سب سے پہلے اپنے دوپٹے اس کے بازو سے باندھ کر خون کا بہاؤ روکنے کی کوشش کی۔ فرسٹ ایڈ باکس تو ان کے گھر میں تھا نہیں، کیونکہ کبھی ضرورت نہیں پڑتی اور نہ ہی احتیاطاً رکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی، اسے نے اس وقت اپنے دوپٹے سے کام چلا لیا تھا۔ عادل اور مصطفیٰ صاحب نے بڑی مشکل سے اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈالا۔ فوزیہ بیگم بہت بے چینی سے ہاسپٹل کی راہداری میں یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہی تھی۔ عادل ابھی تک بے ہوش تھا، خون زیادہ بہنے کی وجہ سے اس کی حالت بہت خراب تھی۔ عادل اس کے لیے خون کا انتظام کرنے کے دوڑے لگا رہا تھا۔ عادل کا بلڈ گروپ سب گھر والوں سے مختلف تھا، اس لیے وہ بھی اسے بلڈ ڈونیٹ نہیں کر سکے۔ وہ ابھی تک نہیں عادل کے سارے کے پس منظر کے متعلق بے خبر تھا، اسے پورے خلوص سے اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ مصطفیٰ صاحب وہیں کوریڈور میں بچھے بینچ پر بیٹھے پریشانی سے سوچنے پر مجبور تھے کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ ایک طرف ضمیر تھا تو ایک طرف جان سے عزیز بیٹا، وہ شدید کشمکش میں تھا اور بالآخر کچھ دیر اسی شش و پنج میں مبتلا رہنے کے بعد انہوں نے حتمی فیصلہ کر لیا تھا۔ اللہ اللہ کر کے عادل کی حالت سنبھلی، اسے ہوش آ چکا تھا۔ اس وقت صبح کے 4 بج رہے تھے، فجر ہونے کی تھی۔ اس کے ہوش میں آتے ہی فوزیہ بیگم نے اسے دیکھنے سے پہلے ہی پریئر ہال میں جا کر شکرانے کے نفل ادا کیے۔ شکر الحمدللہ بھائی، آپ کو ہوش آیا، ورنہ آپ نے تو ڈرا ہی دیا تھا۔ ویسے اب تک میں نے کس سے پوچھا نہیں، کیسے ہوا یہ سب؟ عادل نے اپنے پیارے سے لہجے میں پوچھا۔ عادل نے اس کی تقریر سن کر دوسری طرف منہ پھیرا۔ کیا ہوا بھائی، آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ عادل ہنوز خاموش رہا، اس کے ماتھے پر غصہ ابھرتا دکھائی دیا۔ قاتل کہیں کا، یہ بھی میری عریضے کا قاتل ہے، یہ اگر اس دن اپنے منگیتر کو وہاں نہ لاتا نا تو اس سے ملنے کے لیے نیچے نہ آتی، نہ ہی واپس جاتی ہوئی گرتی، نہ ہی مجھ سے اتنا دور جاتی۔ وہ سختی سے لب بھیجے، یہ فضول بیتو کی باتیں سوچتا گیا۔ عادل اس کے رویے سے ابھی تک پریشان تھا۔ نفل ادا کرنے کے بعد فوزیہ بیگم عادل کے پاس اور اس کے قریب اسی کے بیڈ پر بیٹھی، انہیں دیکھ کر عادل اپنا رخ دوسری طرف پھیر گیا تھا۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ یہ آپ نا اپنی جھوٹی کر اپنے پاس رکھے، اس نے بدتمیزی سے کہا۔ اس وقت اس پر بے تحاشا جہالت سوار تھی، جس کے اظہار وہ بار بار اپنی حرکتوں کے ذریعے کر رہا تھا۔ فوزیہ بیگم کو اس کے رویے پر تکلیف ہوئی، پر انہیں درگزر کرتے ہوئے پیار سے کہا، بیٹا اب تم ایسے بات کرو گے اپنی مام سے؟ مام پلیز کچھ کرے نا۔ وہ یکدم بدلا تھا، آنسو اس کی آنکھوں سے جاری ہوئے۔ فوزیہ بیگم اس کے یکدم بدلنے پر حیران ہوئی۔ مام مجھے وہ چاہیے، آپ لا کر دیں گے نا مجھے انکا چاہیے۔ وہ کسی عجیب احساس کے تحت بولا، وہ مزید شدت سے رویا، بری طرح بلک رہا تھا۔ فوزیہ بیگم کو تو اس کے رویے سے لگا شاید اسے انکا میں عریضے نظر آتے ہوگی، شاید وہ اس لیے اس کے لیے تڑپ رہا ہے، جبکہ اس کے آنسو تو عریضے کے لیے تھے۔ وہ اپنے انتقام کی حسرت میں رویا تھا، وہ تو انکا کو تڑپانے اسے ستانے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ فوزیہ بیگم کو بھی اس کی حالت دیکھ کر رونا آ رہا تھا۔ مام مجھے انکا سے شادی کرنی ہے، مجھے وہ چاہیے۔ وہ ایک بار پھر بلا کر تڑپ کر بولا تھا۔ اس کے الفاظ عادل کے سماعتوں پر کسی تلوار کی طرح حملہ آور ہوئے تھے۔ وہ اپنے اور اپنی مام کے لیے چائے کے کپ لے کر کمرے میں داخل ہوا تھا، عادل کے لفظوں نے اس کے قدم وہی روک دیے تھے۔ اس کی ہمت نہیں کہ آگے قدم بڑھاتا، وہ سکتے میں تھا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ جو کچھ اسے سنا ہے وہ سب کچھ سچ میں کہا گیا ہے۔ وہ بے یقین تھا کہ اس کا بھائی ایسے کیسے سوچ سکتا ہے۔ وہ کچھ کہے سنا بنا الٹے قدموں وہاں سے لوٹ گیا۔ اس کی ہمت نہیں کہ کچھ دیر مزید وہاں رک کر پاتا، اور باہر جا کر جیسے اس کا دل ہی ڈوب گیا تھا۔ اسے اپنے بدن سے روح نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ مصطفیٰ صاحب، سلمان صاحب، اس کی بیگم انکا، مولوی صاحب اس دو مزید لوگ کے ہمراہ عادل کے کمرے کی طرف آ رہے تھے۔ انکا اس مجلس میں سب سے پیچھے اپنی امی کے ساتھ گردن جھکا بہت سے آنسو بہاتی مرے قدموں سے چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس کی نظر زمین پر اس توجہ سے مرکوز ہے کہ اسے ارگی کی خبر تک نہ ہوئی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ عادل کے ایک سائڈ سے ہو کر گزری تھی، پر عادل وہ بے خبر نہیں تھا، اسے سب نظر آ رہا تھا، اور ہر نظر آنے والی چیز نے اسے اندر تک دکھایا تھا، ہر سنائی دینے والے لفظ نے اس کا مان توڑا تھا۔ اسے یقین نہیں آتا کہ سب کے سب کیسے عادل کے غلط فیصلے میں اس کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ چلو سب نے کیا سو کیا، لیکن انکا وہ کیسے سب کا ساتھ دے سکتی تھی؟ وہ تو عادل کو اچھے سے جانتی تھی نا، اسے بھی اس پر ترس نہیں آیا۔ وہ تو جانتی تھی نا کہ عادل کتنی شدت سے اسے چاہتا ہے، بھلا وہ اس کے ساتھ کیسے اتنا بڑا ظلم کر سکتی تھی؟ عادل شدت سے مچلا تھا، وہ اسی شدت سے اپنے ہاتھ میں موجود دونوں کپ قریب بچھے بینچ پر رکھے اس مجمع کے پیچھے لپکا تھا۔ کمرے میں اتنے سارے نفوس داخل ہوتا دیکھ کر عادل یکدم ٹھٹکا تھا۔ اسے تو یقین نہیں ہے کہ اس کی مراد اتنی جلدی پوری ہو گئی تھی۔ پھر اس کی نظر گھومتی اپنے ڈیڈ تک آئی، کیا کچھ نہیں تھا ان کے چہرے پر، غصہ، دکھ، بے بسی، اور سب سے بڑھ کر اپنی زمین مارنے کی تکلیف، بیٹے کی خاطر خود غرض بن کر کسی کی بیٹی کے خوابوں کا جنازہ نکالنے کا درد، ہر جو بھی تھا وہ دل کو متاثر نہ کر پائے۔ وہ تو بس اپنی جیت کی خوشی میں خوش تھا۔ وہ انکا کو مسلسل روتا پا کر بے حد مسرور ہوا تھا۔
चलो अच्छा है, अभी से आंसू बहाना शुरू कर दिया, आगे के लिए थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और मेरे दिल को तो वैसे ही बहुत सुकून मिलने उस इत्तफाकियत से सोचा था। मौलवी साहब निकाह शुरू करवाएं। मुस्तफ़ा साहब की सर्द सी आवाज़ ने खामोशी में अर्ताश पैदा किया था। किसका निकाह? आदिल ने तड़प कर दबी दबी सी आवाज़ में एहतजाजी लहजे में कहा, मेरा निकाह। आदिल ने ढिठाई से तलख लहजे में जवाब दिया था। अनका ने आदिल का जवाब सुनकर उसी तरफ से आदिल की तरफ देखा और फिर नज़र नीचे कर ली थी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि इस वक्त उसे देख पाती, क्योंकि उसका मसला था वो उसे सिर्फ देखती नहीं थी बल्कि वो उसे महसूस करती थी। उस वक्त जो उसने आदल के चेहरे पर अपनी नज़र डालकर महसूस किया तो वो अपने उस एहसास की किताब ना ला पाई। उसमें सिकत नहीं थी कि मजीद उसकी तरफ देख पाती। वहाँ बैठा किसी दूसरे बंदे ने आदल के सवाल को कोई जवाब नहीं दिया। शायद वो भी इस हालत में नहीं थे कि उसे आंखें मिला पाते। सबका ये अनजान रवैया, सबको उसे नज़रअंदाज करना, सबका ये सलूक उसके नाकाबिले बर्दाश्त था। उसे महसूस हो कि इस वक्त यहाँ उसके बाद उसका वजूद किस कदर बेमानी है। उसे महसूस हुआ कि यहाँ एहतजाज करना बिल्कुल बेफ़ायदा है। मुस्तफ़ा साहब के 2 बार इशारे पर निकाह शुरू हो चुका था। एक फांसी उसके दिल में चुभी थी। वो भला कहता तो क्या कहता, करता तो क्या करता, वो कैसे रोकता। यहाँ तो कोई भी उसे अहमियत देने को तैयार नहीं था। यहाँ तो सब एक तरफ थे। यहाँ कौन उसे समझता, कौन उसे सुनता। वो अपने डूबते दिल और तकलीफ से निकलती बेहंगम सांसों को हमवार करता वहाँ से उठ और बाहर को चल दिया था। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि इन दोनों का इजाब कबूल सुन पाता। अच्छा तेज़ी थी उसकी रफ्तार में। वो इंतहा दर्जे की तेज़ी से कदम उठाता हॉस्पिटल से निकल मुसलसल चलता गया। आंखें बार बार आंसू से भर रही थी जिन्हें वो बार बार हथेली की पूंछ से मसल कर साफ कर देता। जिस वक्त आदिल के ब्लड अरेंज करने में मसरूफ था उस वक्त डॉक्टर ने बताया था कि उसकी हालत बहुत ख़राब है। अगले आधे घंटे तक खून ना मिले तो उसको बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसकी बिगड़ती हालत ने मुस्तफ़ा साहब को उसके हक में फैसला करने पर मजबूर किया था। इसलिए वो फैसला करते वहाँ से गायब हो गए और सलमान साहब के घर गए। उनके इतनी रात के आने पर तो वैसे ही सलमान साहब को अचंभा हुआ था, ऊपर से उनकी सारी बात सुनकर मजीद परेशान हो गए थे। मुस्तफ़ा साहब ने हाथ जोड़कर अपने बेटे की ज़िंदगी के लिए उनके बेटे का हाथ मांगा जिसे वो रद्द कर देते, मगर मुस्तफ़ा साहब की बेबसी देखते थे सालों पुरानी तकलीफ को याद करते उनने हाँ कर दी थी। उन्होंने अपनी बीवी से पूछा तो वो भी थोड़े तरद्दुद के बाद बिलाखिर मान गई थी। उन्होंने भी कई साल पहले अपने बेटा खोया था। खैर उनका बेटा तो ब्लड कैंसर की वजह से फोत हुआ था, मगर मरा तो था ना। तकलीफ तो उन्हें भी वही हुई थी जिसका खदशे लिए मुस्तफ़ा उनके यहाँ आए थे। वो उसे दूसरे वालिदैन की तरह जो अपनी बच्ची को दुनिया जहाँ की आज़ादी देते हैं लेकिन शरीका हयात चुनने का हक हड़पते हैं, उन्होंने भी अनका से ये हक हड़पने की ठानी। उसको जगा कर सब कुछ बताया। बस फ़र्क ये था कि उन्होंने अपना फैसला गुस्से और गज़ब के जोर पर नहीं किया बल्कि इमोशनल ब्लैकमेलिंग के जरिए उस पर थोपा। उन न जाने क्या कुछ कहकर क्या कुछ करके उसे मनाया। अगली भी पता नहीं कैसी हालत देखी, क्या क्या महसूस करती, कि उससे इनकार ही नहीं हो पाया। कोई अंदरूनी ताकत थी जिसने उसे हाँ करवाई थी, पर जो भी था वो नहीं जानती थी कि उसकी रजामंदी दर हकीकत उसी की रजामंदी थी। फिर वक्त बस इतना जानती थी कि उसके ख्वाब टूटे थे जो वह एक अरसे से सजाती आई थी। और बहरहाल ये मरहला अजियत का तो था ही, बाकी की तरह उसकी हालत भी इंतहाई दर्दनाक थी। अनका और अदिल का निकाह हो चुका था। इसके बाद अनका वापस अपने घर चली गई थी। अदिल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद पहली फुर्सत पे अपने मॉम डैड के साथ अनका के घर गया। जिस खामोशी और सादगी से निकाह हो उससे कहीं ज़्यादा सन्नाटे में उसकी रुखसती भी की गई थी, क्योंकि हरीजे का दुख अभी ताज़ा था। उनके घर की फिजा अभी तक सोगवार थी। अदिल का तो जैसे घर से और घर वालों से नाता ही टूट चुका था। सुबह सवेरे उठकर तैयार होता, यूँ नहीं जाता, वापस आने के बाद आवारा गड्डियों में मसरूफ रहता, हत्ता कि वो अनका की रुखसती में भी शरीक नहीं हुआ था। अदिल को उसकी हालत बहुत मज़ा देती क्योंकि उसकी इंतकामी सोच अभी तक बरकरार थी। मॉम डैड ने भी आदिल से उस सिलसिले में कोई गुफ्तगू नहीं की थी। वो भला कहते तो क्या कहते, किस मुंह से उसका सामना करते। एक बेटे की खातिर दूसरे का दिल उजाड़ चुके थे। अब उनमें इतना हौसला था नहीं कि उसका सामना कर पाते। सो उन्होंने उसके हाल पर छोड़ दिया था। वो कोशिश में थे कि अपने अंदर हिम्मत जमा कर पाएं और अपने छोटे लाडले को मना सकें। अदिल उसे अपने घर ला चुका था। उसके कमरे में सुकड़ी सिमटी बैठ के एक तरफ को टांगे लटकाए बैठी थी। दिल बुरी तरह दुख रहा था। उसे इस वक्त अपने आप से नफरत महसूस हो रही थी। दिल चाहता था दिल को तो कच्चा चबा जाए। वो जो थोड़े बहुत अरीजे की वजह से उसकी इज्जत करती थी वो अब भी वो भी नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने सोचा था कि उसे कभी वो इज्जत नहीं देगी जिसका वो हकदार होगा। उसे वो अरीजे की तरह आप भी नहीं कहेगी। अपनी तरफ से अदिल से बदले लेने की बेजरत सी तदबीरें उसके जहन में आती जा रही थी। अभी वो अपनी सोचों में मगन थी कि अदिल वहाँ आया। वो अंदाज में वहशत, आंखों में कहर लिए उसकी तरफ बढ़ा। अनका बुरी तरह सहमी थी। अदिल ने अपनी सख्त उंगलियों को उसके चेहरे की तरफ बढ़ाया। उसका मुंह सख्ती से अपनी उंगलियों को गिरफ्त में लेकर उसे खड़ा किया। उसने बचाव के लिए अपने हाथ से उसका हाथ हटाना चाहा लेकिन बेसूद। अदिल ने उसे दीवार की तरफ धकेले। अनका की कमर बुरी तरह दीवार से लगी थी और सर लगते लगते बचा था। वो कुछ बोल भी नहीं पाई थी। उसकी आंखों से आंसू रवा थे और अदिल की उंगलियां भिगोरने लगी। अदिल सफाकैयत से गोया हुआ, मेरी बीवी को मारा है ना तुमने? डाइन हो तुम, डाइन। तुमने मुझसे मेरी अरीजे को छीना है। जैसे तुमने उसको मारा मैं भी तुम्हें मार दूंगा। इसको को बिल्कुल पागल लग रहा था। वो तो अदिल वो तो था ही नहीं जिसकी मेच्योरिटी, समझदारी, हकीकत पसंद तबीयत को सब सराहते थे। उन्हें जाने क्या बन गया था। एक हकीकत नहीं सह पाया, एक सच बर्दाश्त नहीं कर पाया। मुंह पर गिरफ्त गहरी होने के बाद वो कुछ बोल ही पाई थी और बस मुसलसल उसके हाथ हटाने की कोशिश करती जो बार बार नाकाम ही रही। उसके चेहरे पर गहरे होते तकलीफ के आसार अदिल को सुकून पहुंचा रहे थे जो कि महज वक्ती सुकून था। अदिल का पागलपन बढ़ता जा रहा था। अपने हाथों
ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹا کر گردن تک لے کر گیا تھا اور شدت سے دبوچا۔ انکا کے روکنے پر، مزاحمت کرنے پر مزید سخت رد عمل دیا اور جب انکا تقریباً بے ہوش ہونے کو تھی اسی وقت اسے بیڈ پر پٹاخ کر کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ وہ بری طرح سے سک رہی تھی، اس نے پہلی مرتبہ اتنی وحشیانہ سلوک سہا تھا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی بیڈ پر پڑی رہی، پھر ہمت کر کے اٹھی، واش روم گئی، ہاتھ منہ دھوئے اور اپنا حلیہ درست کیا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آنسو نہیں روک پاتی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے دل میں عدیل کی نفرت مزید بڑھتی جاتی تھی۔ جاہل انسان، بدتمیز، پاگل، شرم نہیں آتی، واقعی جاہل ہے یہ جاہل۔ اس نے روتے ہوئے سوچا، توبہ اللہ جی، ابھی اگر وہ تھوڑی دیر اور مجھے نہ چھوڑتا تو میں اب تو مر ہی جاتی۔ اس نے اپنے گلے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جھرجھری لی۔ او خدایا، اب میں کیا کروں؟ 2 دن اس جاہل جنونی کے ساتھ رہی تو یہ تو مجھے مار ہی ڈالے گا۔ نہیں 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 نہیں، یہ مجھے ایسے نہیں مار سکتا، مجھے اس کو روکنا ہوگا۔ ہاں، روکنا ہی ہوگا کسی بھی طرح، ورنہ یہ تو مجھے سچ مچ ہی مار دے گا۔ اس نے دبی دبی سے سسکیاں لیتے ہوئے سوچا اور اگلی لمحے اپنی بے بسی کا خیال کرتے اس کی سسکیاں پھر سے بلند ہوئی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ یوں ہی سکتی رہی تھی اور کوئی پوچھنے تک نہیں آیا۔ اس کے روتے روتے کب آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ جب اٹھی تو رات کا وقت تھا، اس نے یہاں وہاں دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ کمرے کا سکوت بھی برقرار تھا، جس کا صاف مطلب یہ تھا کہ وہ وحشی ابھی تک دوبارہ کمرے میں نہیں آیا تھا۔ اسے اس وقت کچھ بھوک محسوس ہوئی، کچن کا تو اسے پتہ تھا ہی اور وہ جانتی تھی کہ اس وقت ملازمہ وہاں موجود نہیں ہوئی، اسے خود ہی کچھ کھانے پینے کے لیے اٹھی۔ اسے رہ رہ کر عدیل پر غصہ آیا تھا۔ اسے امید ہے کہ حقیقت سے بھاگنے والا کوئی بھگوڑا نکلے گا۔ خیر، وہ اس پر ڈھیر ساری لانتیں بھیجی کچن کی طرف گئی۔ اب وہ بیچاری کر بھی کیا سکتی تھی سوائے لانتیں بھیجنے کے۔ اس نے فریج سے اپنے لیے کھانا نکالا، گرم کرنے لگی کہ وہاں عادل آدم کا، وہ شاید پانی پینے کی غرض سے وہاں آیا تھا۔ کتنا بدلا بدلا سا لگ رہا تھا وہ۔ انکا کو وہ بالکل اجڑا ہوا، ناراض اور بکھرا سا لگا۔ عادل کو اسے وہاں دیکھ کر ایک دم غصہ سا آیا۔ وہ غصے میں اس کے قریب گیا۔ تم نے بہت ہی گھٹیا حرکت کی ہے، تم تو مجھ سے محبت کرتی تھی نا، تو پھر مجھ پر اتنا بڑا ظلم کیوں کیا؟ جواب دو۔ وہ اپنا غصہ دباتا، الفاظ چباتا، تلخی سے گویا ہوا اس نے انکا کے بازو کو سختی سے دبوچ کر پوچھا تھا۔ عادل کی تکلیف، اس کا کاٹدار لہجہ، اس کے الفاظ سب کے سب انکا کے دل پر برسے تھے۔ عادل، اس نے ہلکی سی آواز میں سسک کر کہا اور اگلے لمحے وہاں ایک اور شخص کا اضافہ ہوا تھا۔ عادل کو ان کی باتوں کا ہلکا ہلکا سا شور سنتا ہوا آیا تھا۔ ان دونوں کو ساتھ دے کر وہ اندر تک چلا تھا۔ عادل نے ایک کٹیلی نگاہ عدیل پر ڈالی، تنفر سے انکا کے بازو کو جھٹکے دے کر دور کیا، ایک ناگوار نظر ان دونوں پر باری باری ڈالتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ کیا کری تھی اس کے ساتھ؟ عدیل غضبناک اور لفظوں کو چباتے ہوئے غصے سے اس کی طرف دیکھ کر بولا، کچھ نہیں، وہ میں تو اپنے لیے کھانا لینے آئی تھی۔ انکا ڈرتے ہوئے بولی، وہ بیچاری تو مفت میں ہی پھنسی تھی۔ اچھا، تم شاید مجھے اندھا سمجھتے ہو، ویسے تمہاری اوقات یہ کہ مرد نکاح میں ہوتے دوسرے مردوں کے ساتھ تعلقات نبھاتی پھرو۔ عدیل تنزیہ مسکراہٹ اچھالتے زہریلے لہجے میں گویا ہوا۔ اسے کچھ سوچے سمجھے بغیر ہی کھلے عام اس کے کردار پر چوٹ کی تھی۔ یہ سن کر انکا کو شدت کا غصہ آیا، اس کا سارا ڈر و خوف کہیں غائب ہوا اور نہ جانے اس میں کہاں سے اتنی ہمت آئی کہ اس نے ایک زوردار تھپڑ عدیل کے منہ پر دے مارا۔ اٹس انف عدیل، وہ غصے سے چلائی اور اسے حیرت زدہ چھوڑ کر تیز سے قدم بڑھاتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ بے یقینی سے اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ اس کے جاتے اس کا سکتہ ٹوٹا اور وہ اپنے حواس میں واپس لوٹا تھا اور لوٹتے ہی وہ غصے میں دندناتا ہوا انکا کے پیچھے گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑا زور زور سے دروازہ پیٹ رہا تھا۔ دروازہ کھولو انکا، میں کہتا ہوں کھولو دروازہ۔ وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر بلند آواز میں دھاڑ رہا تھا۔ اس کی ماں کو اس کی آوازیں سنائی دے تھی، لیکن وہ شاید اس کے معاملے میں مداخلت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگر وہ مداخلت کر بھی لیتی تو وہ جانتی تھی کہ اس وقت عدیل جس حالت میں وہ مزید کوئی بگاڑ پیدا کر لے گا۔ سو کبوتر کی طرح آنکھیں بند کے اس کو اسی کے حال پر چھوڑ کر اپنے مشاغل میں مصروف رہیں۔ یہی حال مصطفیٰ صاحب کا بھی تھا۔ عدیل کے 5 منٹ تک مسلسل دروازہ بچانے کے باوجود بھی اب انکا اپنی جگہ سے نہیں ہلی، نہ ہی اسے اٹھ کر دروازہ کھولا، بلکہ وہ تب سے اب تک کمرے کے کونے میں دبک کر بیٹھی تھی اور مسلسل رو رہی تھی۔ اس کی حالت عجیب تھی، وہ ڈر بھی رہی تھی اور نہیں بھی، وہ اسے بھاگنا بھی نہیں چاہتی تھی، اس میں سامنا کرنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ انکا، میں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ دروازہ کھولو۔ وہ بری طرح بھپرا تھا اور اب اچھا خاصا زج ہو چکا تھا۔ اگر نہیں کھولا تو؟ نہ چاہتے ہوئے اس کی آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ در آئی تھی۔ نہیں کھولا تو میں دروازہ توڑ کر اندر آ جاؤں گا اور پھر تم اپنا حشر دیکھنا، زندہ نہیں بچو گی میرے ہاتھوں۔ اس نے دھمکی دی۔ نہیں، پھر میں نہیں کھولتی، دروازہ توڑو اور آ جاؤ۔ وہ دروازے کے پاس آ کر کھڑی سکون سے مکالمہ بازی کرنے لگی۔ انکا، وہ غصے سے دھاڑا، اب بس اس کی برداشت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ کیا ہے؟ اس نے ڈھیٹوں کی طرح سکون سے الٹا سوال کیا تھا، جس پر عدیل کو مزید تب چڑھ گئی تھی۔ دروازہ کھولو، اس سے چڑھ کر کہا۔ اچھا، اگر کھول دی تو کیا گارنٹی کہ تم مجھے کچھ نہیں کہو گے؟ اس نے متوقع خدشات سامنے رکھتے ہوئے شرط رکھنے والے انداز میں کہا۔ تمہاری تو دروازہ کھولو، اس نے دروازے پر زور سے لات مارتے ہوئے کہا۔ اچھا بابا، کھولتی، لیکن پہلے وعدہ کرو کہ مجھے کچھ نہیں کہو گے، اس نے باقاعدہ شرط رکھی۔ عدیل کو اس پر بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ایسی حرکتیں کرے گی۔ اور دیکھو تو میڈم، شرط ایسے رکھ رہی جیسے وہ اس کی لاڈلی بیوی ہو، اور وہ ابھی ہاں میں ہاں ملا تو اس کی بات مان جائے گا۔ اس کا تھپڑ والا غصہ راستہ بھٹک کر کہیں اور چلے گیا تھا۔ اب تو اسے بس ایک ہی ٹینشن تھی اور وہ بھی دروازہ کھلوانے کی۔ وہ سارا دن ادھر ادھر آواریہ گردیاں کرتا رہا تھا اور اسے جب شدت سے آرام کی طلب محسوس ہوئی تو گھر لوٹا۔ گھر آنے کے بعد ایک کے بعد ایک ڈرامے نے اس کی بچی کچھ انرجی بھی ہڑپ لی تھی۔ نہیں کھا رہا میں تمہیں، اب کھولے دروازہ، وہ سلگ کر بولا۔ نہیں، ایسے نہیں، پہلے وعدہ کرو۔ انکا کی ڈھٹائی عروج پر تھی۔
उसने अपना हाथ दरवाजे के हैंडल पर रखा था, उसके वादा करते हुए सच मुच में खोल लेगी, लेकिन फिर पता नहीं उसे क्या सूझी, उसने पूरे 10 सेकंड तक हैंडल को घुरा और मजीद डायलॉग बाजी का इरादा तक करते थोड़ा डरते डरते हैंडल घुमाया। वहां अदील दरवाजा तोड़ने के गर्ज से थोड़ा पीछे से रखने के बाद तेजी से आगे को लपका था। इसी लम्हे अनका भी दरवाज़ा खोल चुकी थी। नतीजतन अदील का तवाज़ुन बिगड़ने से धड़ाम से सामने खड़ी अनका समेत ज़मीन बोस हुआ। हाय मेरी कमर, अनका चीख कर बोली। अदील फ़ौरन से पहले उठा और अनका ज़मीन पर लेटी लेटी कराह रही थी। जंगली आदमी कमरे में ऐसे दाखिल होते हैं क्या? अनका घर्राई। दरवाज़ा खोलना था तो बता नहीं सकती थी? अदील नाक चढ़ाकर थोड़ा भरमी से बोला। अनका ने उसको खा जाने नज़र से घूरा और सी की आवाज़ निकालती कराती हुई उठी। अदील उसके देखने के अंदाज पर तपा था, उससे बढ़कर खा जाने नज़र से घूरने लगा था। अब क्या है, ऐसे क्यों देख रहे हो? अनका अपना हाथ पीछे की तरफ हल्का सा मोड़कर अपनी कमर से लाते हुए गुस्से से बोली। तुमको ज्यादा ही फ्रैंक हो रही हो। अदील लफ्जों को चबाते हुए गजबनाक होकर बोला और उसके करीब आए। बस अब बहुत हो गया, अपनी औकात में रहना सीखो और अपने कड़े तेवर ना जरा काबू में रखा करो, समझी? अदील ने अपना हाथ उसके सर तक ले जाकर उसके बालों को सख्ती से अपनी मुट्ठी में जकड़ कर कहा। जंगली कहीं के, मेरे बाल छोड़ो। अनका उसके काम पर कान धरे बगैर जोर से चिल्लाई। अदील को उसके हथेली पर रच के गुस्सा और फिर उसका मारो थप्पड़ भी याद आया, इसलिए उसके बाल छोड़कर उस चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा और अनका के मारे गए थप्पड़ का बदला लेते हुए सख्ती से खबरदार किया। अब मुझे इस नाम से पुकारना तो वाकई जंगली बन कर दिखाऊंगा, और ये जो तुम थोड़ी तो बहुत सलामत नजर आ रही हो ना, ये भी नहीं आओगी। और दूसरी बात, मैं कोई तुम्हारा आशिक या बॉयफ्रेंड नहीं हूँ जो ये तुम कहकर बदतमीजी से मुखातिब करती हो। आइंदा अपने लिए तुम्हारे मुंह से ये तरह से मुखातिब दोबारा ना सुनूं। तुम्हें मुझे अरीजा की तरह आप कहकर मुखातिब किया करो और मेरी बातें अच्छी तरह जहन में बिठा लो। वो उसे अपनी कहर आलूद नजर से घूरता हुआ बोला। अदिल की हरकत उसके अल्फाज एक बार फिर अनका को रुलाया। तुम जंगली हो और मैं तुम्हें जंगली ही कहूंगी, चाहे जो मर्जी कर लो। तुम भी ये बात अपने जहन में रख लो कि मैं अरीजे नहीं हूँ, मैं तुम्हें तुम ही कहूंगी। अरीजे तुमसे मोहब्बत करती थी और तुम्हारी इज्जत भी, जबकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। इज्जत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अनका ढीठ बनी रही। अदिल ने उसकी हरदर्मी पर बरहमी से घूरा और गुस्से से मेरी तरफ से भाड़ में जाओ कहता अपनी वार्डरोब तक गया और रात के पहने के कपड़े निकालने लगा। और तुम मेरी तरफ से बड़ी वाली भाड़ में जाओ। अनका भी उसी का लहजा उसे वापस लौटाती पैर पटाखती हुई वहां से चली गई थी। अनका कमरे से बाहर निकलकर दोबारा किचन की तरफ गई। इतनी लड़ाइयों के बाद भी उसकी भूख मजीद बढ़ चुकी थी। किचन तक जाते उसकी नज़र लाउंज में बैठे आदिल पर पड़ी थी, जिसे वो बड़ी शान से नज़रअंदाज कर गई थी। तुमने भी सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल दिया हो, तो तुम भी अपने भाई जैसे। उसने दुख से सोचा और फिर उसके मुतालिक मजीद कुछ भी सोचने से खुद को बाज रखते अपने काम में मशगूल हो गई थी। उसका दिल आदिल से भी खट्टा हो चुका था। जुल्म सिर्फ उसके साथ तो नहीं हुआ था, अनका भी तो मुफ्त की सजा भुगत रही थी। फिर वो कैसे सारा इल्ज़ाम उस पर धर सकता था? कैसे उसे शिकवा कर सकता था कि उसने घटिया हरकत की? वो तो मजबूर थी, अपने माँ बाप के आगे वो मजबूर थी, अदिल की ज़िंदगी के आगे। अगर वो ना मानती तो अदिल फिर से खुदकशी की कोशिश कर सकता था, और ऐसे में उसे अपना आप अदिल का कातिल लगता। वो कैसे इस गिल्ट के साथ जिंदा रहती कि एक और शख्स उसकी वजह से मरा है? अरीज़ा वाला दुख कम था जो वो एक और तकलीफ अपने हिस्से में ले लेती। अनका खाना वाना बनाकर बर्तन समेट कर वापस गई तो अदिल ने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर रखा था। अनका ने शिद्दत से तिल मिलाई थी। अल्लाह कर तुम्हें सारी रात नींद न आए और अल्लाह करे तुम सचमुच में भाड़ में जाओ। वो उसको ऊंची आवाज़ में कूदती हुई वहाँ से चली गई तो जाकर गेस्ट रूम में सोई। अदिल ने उसकी बदुआएं एक कान से सुनकर दूसरे से निकालने की कोशिश की पर ना निकाल सका। उसे अजीब सी बेचैनी का एहसास सताने लगा, जिसे वो कोई नाम न दे पाए। रात के 2 बज चुके थे। वो करवटों पर करवटें बदले जाता, नहीं तो जैसे आने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि जो लोग मुसलमान मर्दों मुसलमान औरतों को बगैर किसी जुर्म के तहत तोहमत लगाकर तकलीफ पहुंचाते तो यकीनन वो लोग बहुत बड़े बहतान और खुले गुनाह का बोझ उठाते हैं। अदील ने भी तो मुफ्त में अनका पर तोहमत लगाई थी कि उसने अरीज़ा को मारा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था और ये बात वो खुद भी अच्छे से जानता था। लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया, फिर भी ये सारा ड्रामा रचाया, फिर भी उसको अजियत पहुंचा रहा था और बहुत गुनाह को बहुत सारा बोझ अपनी रूह पर लाद रहा था। अपनी मनमानी करके उसके अना को करा रहा था। मगर ये क्या, अना के हाथों कठपुतली बनने के चक्कर में उसने जो अपने ज़मीर को बेहोशी की नींद सुलाया था, वो ज़मीर अब जागने लगा था। रात की तारीकी में उसके जहन पर छाए अंधेरे खत्म होने लगे थे। अभी तो एक दिन भी नहीं गुजरता अनका पर जुल्म किए और अभी से वो बेचैन हो गया था और अभी से उसके अकल पर पड़ा पर्दा उतरने लगा था। खैर, अभी तो उसके अंदर की तब्दीली रोनमा होने के अवलीन मराहिल में थी, अभी रोनमा नहीं हुई थी। ज़रा सा वक्त भी तो लगना था उसे अपनी गलती का एहसास होने में। ज़रा सा वक्त भी तो लगना था उसे संभलने में। वो कुछ देर मजीद उस ना समझ में आने वाली बेचैनी का शिकार रहा। फिर अल्लाह अल्लाह करके 3 बजे के बाद नींद उस पर मेहरबान हुई। उसके बेचैनी में कमी वाक़ हुई थी। वो कुछ देर मजीद उस में ना समझ में आने वाली बेचैनी का शिकार रहा। वो 2 घंटे ही सोया था कि फिर उसकी नींद में खलल पैदा हुआ और जाग गया था। उसे बिला वजह हल्के हल्के पसीने आने लगे थे। उसका हल्की कदरे खुश्क हुआ था। सो वो उठा, कमरे का लॉक खोलकर पानी पीने के लिए किचन तक गया। फिर उसे याद आया कि उसने तो रात को अनका कमरे में आने ही नहीं दिया था। उसने पानी पीने के बाद इधर उधर नजर दौड़ा कर देखा तो वो कहीं नहीं थी। सामने आदिल का कमरा था। इससे पहले कि उस पर किसी किस्म का शक करता, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट रिंग गई। उसे अनका का मारा गया थप्पड़ याद आया था। वो हैरान हुआ था कि याद आने पर मुस्कुराया कैसे। बाहर कैफ उसके कदम घर के गेस्ट रूम की तरफ माइल हुई। उसे यकीन था कि वही होगी। वो गेस्ट रूम तक गया तो वहाँ का
بعد دروازہ چوپٹ کھلا تھا۔ وہ اندر شہزادیوں کی سی بے فکری لیے بڑے مزے سے گہری نیند میں غرق تھی۔ عدیل کو اس کی پرسکون نیند پر بڑا رشک آیا۔ اس کا دل کیا کہ اسے جگا کر سینے کا بیڑا غرق کر دیا، اس کا سکون تہس نہس کرتے، لیکن اگلے لمحے اس نے اپنی یہ جارحانہ سوچ جھٹک کر اس معصوم پر مہربانی کی اور خود بیٹھ کے بائیں جانے پڑے صوفے پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے اپنی پلکیں ذرا سی جھکا لی تھی، پھر نہ جانے کیوں وہاں بیٹھا اپنی بے مقصدی اپنی ادھ کھلی آنکھوں سے انکا کا معصوم اور تمانی سے بھرپور چہرہ دیکھتا گیا۔ اس کے بعد چند منٹوں میں ایسی بے آرام سے حالت میں بیٹھا ہونے کے باوجود بھی وہ سو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد فجر کی اذان کے آواز سے اس کی دوبارہ آنکھ کھلی۔ نماز پڑھنے کی خاطر سے وہاں سے اٹھ کر وضو کرنے چلا گیا تھا۔ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد وہ خود کو کافی ہلکا پھلکا محسوس کرتا۔ عزیزے کے جانے کے بعد یہ اس کی پہلی نماز تھی۔ اس کے آنے سے پہلے بھی وہ بہت بے قاعدگی سے کبھی کبھی پڑھا کرتا تھا۔ عزیزے جتنی بھی ماڈرن سہیلی کے نماز کی پابند ضرور تھی، اپنی موجودگی میں عدیل کو پابند بنا چکی تھی، لیکن وہ عدیل کی زندگی میں ایک حسین اضافہ تھی۔ انکا کی صبح جس وقت آنکھ کھلی تب تک عادل اپنی یونیورسٹی اور عدیل اپنے آفس جا چکا تھا۔ مصطفیٰ صاحب کو آج اپنا منتھلی چیک اپ کروانے ڈاکٹر کے یہاں جانا تھا، اسے وہ آج آفس نہیں گئے تھے، اور فوزیہ بیگم کے پاس کوئی خاص مصروفیت نہ تھی، اس لیے وہ آج گھر پر موجود تھی۔ انکا کو حیرت تھی کہ اس جنونی پلس جنگلی آدمی نے دوبارہ کوئی وحشیانہ حرکت نہیں کی۔ وہ اٹھتے اپنے کمرے میں واپس آئی۔ اس نے وارڈروب کھول کر عدیل کے کپڑوں کے ساتھ ہینگرز میں لٹکے نفاست سے استری کیے گئے کپڑے، عریضے کے نئے نکور کپڑوں میں سے رائل بلو وائٹ کلر کا کمبینیشن والا ایک ڈریس نکالا، فریش ہونے کے لیے چلی گئی تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنا جائزہ لے رہی تھی۔ عریضے کا سوٹ اس پر کافی چبھ رہا تھا۔ اسے اس لمحے شدت سے عریضے کی یاد آئی۔ اسے رونا بھی آیا کہ کیسے وہ کچھ دن پہلے اسے ہر چیز کے مالکن تھی، جس کا حق آج قسمت نے بڑے وثوق سے انکا کے سپرد کیا تھا، اور اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بہن کے چھوڑی گئی ہر چیز پر زبردستی اپنا قبضہ لینا پڑا۔ وہ حقیقت اندر تک دکھی تھی۔ باہر کیف اسے بہت کوشش کر کے بڑی مشکل سے اپنے تواتر سے بہتے آنسو کو مزید بہنے سے روکا اور پھر سے منہ دھو کر آئی۔ اس کے بعد اسے اپنے الجھے ہوئے خراب حال بالوں کو سنوار کر سلیقے سے پونی ٹیل میں سیٹ کر کے میک اپ کے نام پر سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر ترتیب سے رکھی گئی لپسٹک میں سے لائٹ پنکش کیرٹ کلر کی لپسٹک لگا لی تھی۔ اب تقریباً صبح کے 10 بجے کا وقت تھا۔ اس وقت ملازمہ بھی گھر پہ تھی۔ اسے انکا نے اسے اپنے ناشتے کا کہہ کر خود ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی انتظار کرنے لگی۔ اتنے مسٹر اور مسز مصطفیٰ بھی وہاں تشریف لائے۔ شاید ان دونوں نے بھی ابھی تک ناشتہ نہیں کیا تھا۔ ان دونوں کے آنے پر انکا نے بڑے احترام اور عزت سے لہجے کو بالکل نارمل رکھتے ہوئے سلام ہی کیا تھا کہ ملازمہ بھی آپ پہنچی۔ اس نے ناشتہ سرو کی اور چلی گئی۔ انکا بھی اپنے سلام کا جواب پا کر کھانے میں مشغول ہو گئی، جبکہ وہ دونوں پیچھے متعجب تھے کہ یہ اتنی نارمل کیسے؟ ایک ان کا بیٹا کے بعد بات پر طوفان کھڑا کر دیتا ہے، اور ایک یہ تھی کہ جس پر گزرے واقعات کی تکلیفوں کی کوئی چھاپ تک نظر نہیں آئی۔ ان دونوں کے دل کے ہر سلوک کی مکمل سنگن تھی۔ اب تو اپنے آپ پہ ہی ہر درجہ شرمندگی محسوس کر رہے تھے، جبکہ انکا نے اپنے کسی عمل سے ان کو شرمندہ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ ہر دفعہ کسی کی زیادتی کا بدلہ جوابی کارروائی سے نہیں لیا جاتا۔ کبھی کبھار اپنے حوصلے اور ضعف کی طاقت سے بھی اگلے کو شکست دی جا سکتی ہے، اور وہ اس وقت غیر دانستہ طور پر ان کو اسی طرح شکست دے چکی تھی۔ اس کے علاوہ اس کا قسمت اور اس کے کھیل پر بھرپور اعتقاد ہے، اس لیے وہ اپنے ساتھ ہوئے ہر سانحے، اپنے ساتھ ہوئی ٹریجڈی پر اللہ سے جو تھوڑا سا شکوہ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، اس نے وہ بھی ترک کر دیا تھا۔ وہ بہت صبر کے ساتھ اللہ سے گلے کرنے کی تمام نیتیں بھی بدل چکی تھی۔ اس نے اپنی قسمت سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ اس نے ہر چیز کو قبول کر لیا تھا، شاید اپنے رشتے کو بھی یا شاید عدیل کو بھی۔ ناشتے کے بعد اس نے عدیل کے کمرے سے اپنے لیے کچھ چیزیں اکٹھی کر لی اور گھر کے لاک کمروں میں سے کمرہ کھلوا کر اسے اپنے لیے سیٹ کروا لیا تھا۔ اب اس کے روزانے کی روٹین یہ تھی کہ عدیل کی موجودگی میں خود کو کمرے میں بند کر لیتی، اس کے جانے کے بعد کچھ دیر گھر کے لان میں واک کرتی یا پھر اپنی امی سے فون پہ بات کر لیتی تھی۔ اس کا ضرف تھا کہ اس نے اپنے والدین سے بھی کوئی گلہ نہیں کیا تھا۔ انکا کے ایک بات پر شدید تعجب تھا کہ عدیل نے اس کے اس اقدام پر کیوں کسی قسم کا کوئی رد عمل ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ باقی گھر والے تو اس کے لیے تھے ہی گونگے بہرے، اور پتہ نہیں کیسے عادل میں سے بھی اس کا سارا انٹرسٹ خود بخود ختم ہو چکا تھا۔ تقریباً 2 ہفتے گزرنے کو تک عدیل کی طرف سے خاموشی برقرار تھی، نہ انکا کی روٹین تبدیل ہوئی تھی، نہ عدیل کا سکتہ ٹوٹا تھا۔ اس کے پہلے دن والے حرکات دیکھ کر تو انکا کو تو ایسا تو لگا تھا ہی نہیں کہ اسے اس طرح سکون سے جینے دے گا، اس سے اس کا بے ضرر برتاؤ انکا کو شدید حیرت میں مبتلا کر رہا تھا۔ عدیل کو خود بھی اپنا یہ رویہ بالکل سمجھ نہیں آیا۔ وہ تو خود بھی اس کو مستقل اذیتیں دینے کے ارادے سے بیاہ کر لایا تھا، پھر وہ کیوں اسے اس کے حال پر چھوڑ کر سکون سے جینے دے رہا تھا؟ وہ کیوں اسے کوئی تکلیف نہیں دے پا رہا تھا؟ شاید وہ سمجھ چکا تھا کہ عریضے کی موت میں انکا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ شاید اسے یقین کر لیا تھا کہ اس کی موت حادثاتی تھی جس میں کسی اور کا کوئی ہاتھ ہی نہیں تھا، اور اب تو اسے اپنی حرکت پہ بھی کچھ افسوس ہونے لگا تھا۔ عدیل کی شکل دیکھ کر اسے احساس ہوتا تھا کہ اس نے اس کے ساتھ بالکل اچھا نہیں کیا۔ اب تو اسے اپنی حرکت پہ بھی کچھ افسوس ہونے لگا تھا، لیکن اس افسوس کی شدت اتنی تیز نہیں تھی کہ وہ مکمل طور پر اپنی غلطی تسلیم کر لیتا یا پھر معافی مانگ کر سب کچھ ٹھیک ہونے کی کوشش کرتا۔ وہ ابھی تو پچھتاوے کے ان مراحل میں تھا جہاں صحیح اور غلط اس پر واضح ہونے لگے تھے۔ 2 ہفتے اطمینان سے ضائع کرنے کے بعد انکا کو یونیورسٹی کی یاد آئی، اس لیے انہوں نے کل صبح سے یونیورسٹی جانے کا ارادہ کیا۔ اسی مقصد کے لیے اسے اپنی کتابیں اور دوسری چیزیں درکار تھی جو اس کی امی کے گھر پر تھی۔ شام کا وقت تھا، اس وقت سب گھر پر ہی تھے، لیکن اسے پریشانی ہوتی کہ کس کو امی کے گھر جانے کا بولے۔ اس نے سوچا کہ عادل کو کہہ دے، لیکن پھر اس نے اس گھر میں اپنی بدلی ہوئی حیثیت کا خیال کرتے اپنی سوچ کو جھٹکا۔ اب اس نے سوچا کہ کیوں نہ عادل کے سر پر یہ ذمہ داری ڈالی جائے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ آخر وہ اس کو کہے کیسے جا کر۔ ایک تو ویسے انکا کو بہت برا لگتا تھا، بھلے اس نے اسے ایکسیپٹ کر لیا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ اس کو پسند ہی کرنے لگ جائے، بلکہ وہ تو اسے نفرت کرتی تھی، شدید نفرت۔ اب قبول کرنا اور پسند کرنا تو 2 مختلف چیزیں ہیں نا۔
بھلے ہی اس کا دل عادل سے چاٹ ہو چکا تھا اور اب اس کے متعلق کچھ خاص محسوس نہیں کر پائی تھی، لیکن جو کچھ عدیل نے اس کے ساتھ کیا تھا وہ اپنی جگہ قابل مذمت تھا۔ جس کا گری ہوئی حرکت اسے سر انجام دی تھی، اس کے سلے میں اسے نفرت ہی تو کر سکتی تھی۔ کافی سوچنے کے بعد اسے واحد حل یہی نظر آیا کہ عدیل کو جا کر بولے۔ اسے معلوم تھا کہ اس وقت اپنے روم میں ہی موجود ہوگا، اس لیے ادھر ادھر جانے کی بجائے وہ ڈائریکٹ اس کے روم میں گئی اور وہاں داخل ہونے سے پہلے اسے ناک کرنا ضروری سمجھا۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ گود میں رکھے شاید آفس کا کوئی کام کرنے میں مصروف تھا۔ ڈارک براؤن کلر کی کاٹن کی شلوار قمیض اس پر خاصی جچ رہی تھی۔ لیپ ٹاپ کا کسی کی پیڈ پر تیزی سے حرکت کرتی انگلیاں انکا کی آمد پر رکی تھی۔ وہ منہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یقیناً وہ حیران تھی اور انکا کا ایسا اچانک اس کے سامنے آنا اسے تعجب میں مبتلا کر گیا تھا، کیونکہ اس کی آمد بالکل غیر متوقع تھی۔ مجھے امی کے گھر جانا ہے، انکا نے کڑے تیوروں سے گھوٹتے ہوئے تحکم بھرے لہجے میں کہا تھا۔ عدیل کو اس کا لہجہ بہت برا لگا تھا۔ وہ آرام سے کہتی تو شاید وہ اٹھ بھی جاتا، لیکن بے وجہ اتنا سخت لہجہ عدیل نہیں برداشت کر پاتا تھا۔ میں بزی ہوں، خود چلی جاؤ یا کسی اور کو لے جاؤ، اس نے انکا کی طرف دیکھ کے بغیر لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظر جماتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے لب و لہجے میں طرز تکلم میں بدلاؤ سا تھا۔ وہ پہلے کی طرح جارحانہ و بدتمیزی سے معمور نہیں تھا، بلکہ تو پورے کو پورا بدلا سا لگ رہا تھا، جیسے کسی گہرے روگ کی زد میں ہو۔ اس کے لہجے میں بھی ٹھہراؤ سا تھا۔ انکا کو جواب دیتے وقت ناگواری کا اظہار اپنی جگہ، لیکن لہجے کا ٹھہراؤ بھی اپنی جگہ قائم تھا۔ اور شکل و صورت تو صدیوں کی بیمار جیسی لگ رہی تھی۔ وہ عریضے کے لیے اندر ہی اندر گھلنے لگا تھا۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ جیسے کچھ عرصے میں بالکل ختم ہو جائے گا۔ مسٹر، مجھے کسی اور کے ساتھ نہیں، تمہارے ساتھ جانا ہے۔ انکا کی سابقہ ٹون اب بھی برقرار تھی۔ اور میں مصروف ہوں۔ اچھا، اگر میں آج گئی تو دوبارہ نہیں آؤں گی؟ مت آؤ، مجھے کیا، ویسے بھی میں نے سوچا تھا کہ تم سے کہوں کہ واپس چل جاؤ۔ اچھا خود دی جا رہی ہو۔ انداز ہنوز لاپرواہ اور مصروف سا تھا۔ انکا اسے کہنے پر تلملا کر رہ گئی تھی۔ اس نے اسی کمرے سے جاتے سامان پیک کیا اور اوپر منگوا کر گھر کو روانہ ہوئی۔ اسے لے کر عدیل پر غصہ آ رہا تھا۔ اتنا بیزار تھا تو لایا کیوں؟ چھوڑنا ہی تھا تو کوئی ذمہ داری نہیں اٹھانی تھی تو پھر شادی کیوں کی؟ اسے بگڑ کر سوچا، پھر اگلے لمحے اپنی صرف ساری سوچوں کا جواب بھی دیا تھا۔ اف، میں بھی کیسے جذباتی ہو کر سوچ رہی ہوں۔ انتقام لینے کے لیے شادی کی تھی اس نے، کوئی لو میرج تھوڑی نا جو میری بات مانے گا یہ ذمہ داری اٹھائے گا۔ اگر انتقام کے لیے شادی کی تھی تو کم سے کم وہی لے لیتا۔ ایسے جانے کا کیوں کہہ رہا ہے؟ اسے ایک نئے پہلو پر غور کیا۔ انکا کو اس کی بات کچھ ہضم نہیں ہوئی تھی۔ او ہو، اچھا ہے کہ وہ کچھ کہہ نہیں رہا۔ میں بھی پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہی ہوں، میری طرف سے تو وہ بھاڑ میں جائے، کیا پتہ عقل آ گئی ہو اس کو جنگلی کہیں کا، اس نے سوچا۔ نہیں، اب تو اس نے کوئی جنگلی والی حرکت بھی نہیں کی۔ اس نے اپنے خیال کی تصحیح کی۔ وہ اپنے گھر پہنچ چکی تھی اور بہت خوش تھی۔ اس کی امی بھی اس کے آنے پر بہت خوش تھی۔ اس کے مستقل واپس آنے کا سن کر ان کو عجیب فکر لاحق ہوئی تھی۔ وہ اپنے گھر پہنچ چکی تھی، بے شک جیسے بھی حالات میں اس کی شادی ہوئی ہو اور جس کسی سے بھی ہوئی ہو، لیکن ایسے مستقل طور پر گھر پر آ کر بیٹھنا واقعی پریشان کن تھا۔ لیکن جو بھی ہو، وہ اب اپنی بیٹی کو کسی چیز کے فورس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سلمان صاحب کو بھی یہی کہنا تھا کہ جب تک وہ چاہے یہاں رہ سکتی ہے۔ صبح اس کے ابو سے یونیورسٹی چھوڑ کر آئے، باقی واپسی کے لیے اپنے وین والے کو کال کر کے بتا چکی تھی۔ یونیورسٹی میں سب کچھ پہلے جیسا تھا۔ وہاں کے ہنگامے، چہل پہل، رونق کچھ نہیں بدلا تھا سوائے اس کے اور عادل کو اور غانیہ کے بھی۔ اسی سارے عرصے میں اس کا غانی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ وہ یونیورسٹی آئی تو غانی سے ملاقات ہوئی۔ اسے حیرت تھی کہ غانیہ نے گزرے دن کی بابت اس سے کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ وہ تو الٹا اس سے خود سے ذرا کھینچی نظر آئی۔ اس کے علاوہ اسے ایک اور چیز بھی دیکھنے کو ملی۔ غانیہ اور عادل کے آپس میں کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی، بالکل ویسی جیسے پہلے اس کی اور عادل کی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کے دل میں ایک پھانس سے چبھی آدھا ادھورا سا آنسو بھی آنکھ سے بہہ نکلا، لیکن پھر اس نے گہری سانس خارج کرتے خود کو پرسکون کیا اور سوچا کچھ غلط نہیں کر رہا وہ، پچھلی باتیں بھلا کر زندگی میں آگے بڑھنے کا حق اسے بھی ہے۔ اس نے ہر چیز بہت کشادہ دلی سے قبول کی، پھر اپنے جھمیلوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ دن رات اپنی تیز رفتاری سے گزر رہے تھے۔ وہ دن بدن عجیب سی ہوتی جا رہی تھی، خود کو کافی اکیلے سے محسوس کرنے لگی تھی۔ طبیعت میں بھی عجیب چڑچڑاپن در آیا تھا۔ دن بھر پڑھے لکھنے کے علاوہ اس کی کوئی اور دوسری مصروفیت بھی نہیں تھی، اس لیے جس وقت وہ فارغ ہوتی خوب بور ہوتی تھی۔ اس کی امی بھی اب یہی چاہتی تھی کہ واپس چلی جائے۔ انہوں نے ایک دو دفعہ اس سے بات کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن یہ اس موضوع پر بات کرنے سے اتنا چڑھ جاتی تھی کہ اس کی امی کے پھر دوبارہ کچھ کہنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ وہاں ان موضوع کا بھی حال کچھ ایسا ہی تھا۔ عدیل بھی عجیب چڑچڑ اور بدمزاج ہو گیا تھا۔ خیر یہ سب تو وہ پہلے بھی تھا، لیکن اب اس کی بدمزاجی کی شدت پہلے سے بڑھ گئی تھی۔ عموماً وہ خاموش اور اکیلا رہتا تھا، کسی سے بات بھی نہیں کرتا تھا، لیکن جب کوئی اسے بات کرنے آتا تو وہ فضول میں ہی کڑوے کسیلے الٹے سیدھے جواب دیتا اور اس انداز میں دیتا کہ اگلا صلح کر رہ جاتا تھا، اور ساتھ ہی وہ کافی کمزور اور بیمار سا لگنے لگا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کے پیرنٹس کو خاصی تشویش ہوئی۔ وہ جو اس کے معاملات سے لاتعلق ہوئے بیٹھے تھے انہیں بھی اپنی کوتاہی کا احساس ہوا۔ وہ جس کنڈیشن میں تھے اسے توجہ کی سخت ضرورت تھی۔ پہلے ہی سب کچھ عدل کی مرضی پر چھوڑ کر وہ لوگ کافی غلط فیصلے کر چکے تھے۔ ان کا گھر تھا مردہ خانہ جیسے لگنے لگا تھا، ہر جگہ سکوت، سرپن اور خاموشی تھی، کوئی کسی سے بات ہی نہیں کرتا تھا۔ عادل تو گھر ہی بہت کم آتا تھا۔ اب اس کے مام ڈیڈ نے ہمت کر کے ان دونوں میں سے کئی بار بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ ان دونوں کو اپنی توجہ دینے کی کوشش کرتے، لیکن پھر بھی حال وہی تھا، وہی خاموشی قائم تھی۔ فوزیہ بیگم کو اتنے دنوں سے انکا کا گھر سے غائب رہنے بھی کھلنے لگا تھا، سو وہ عدیل کے پاس آئی اور حسب توقع اپنے روم میں تھا۔ مام آپ مجھے بلا لیا تھا، اس نے اپنی عادت سے بڑھ کر تمیز سے بات کی تھی۔ نہیں بیٹا، کام تو مجھے تھا، اس سے مجھے میرا آنا بنتا تھا، انہوں نے مسکرا کر جواب دیا۔ کام مجھ سے؟ اس سے تعجب سے پوچھا، کیونکہ عام طور پر اس کے مام کو اس سے کوئی کام نہیں پڑتا تھا۔
ہاں تم سے کام ہے، وہ میں کہنے آئی تھی کہ انکل کو واپس لے آؤ، کافی دن ہو چکے ہیں اسے گئے ہوئے، تمہارے ڈیڈ بھی اسے یاد کر رہے ہیں۔ ان کے لہجے میں مان بھرا تحکم تھا۔ مام آپ کو اس کی یاد کیسے آ گئی؟ اسے مسکرا کر ان کے ساتھ بیٹھ پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ کیسے ہی، میں بس کہنے آئی کہ اس کو لے آؤ، اور لانے کے بعد اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ کرنا، اس نے منت کی تھی۔ میں نہیں لا رہا، اپنی مرضی سے گئی اور جب آنا ہوگا تو آ جائے گی، اسے دو ٹوک جواب دیے۔ بیٹا ایسے نہیں کرتے، تم نے گھر دیکھا ہے کیسا خالی خالی سا ہو گیا ہے؟ اتنا عرصہ ہو گیا گھر کی رونق ہی ختم ہو کر رہ گئی ہے، بس اب بہت ہو گیا، ختم کرو یہ سب، انسانوں کی طرح رہو۔ انہوں نے تھوڑی تلخی سے کہا۔ بس مام میں اسے واپس نہیں لا سکتا، اس کا لہجے بھی اٹل تھا۔ تو پھر اس کو طلاق دے دو، کوئی فیصلہ لے لو، یوں فضول میں اس بچے کی زندگی خراب مت کرو، تم بھی بہت پاگل پن دکھایا اب تک، اور میں نے بہت برداشت کیا، پر اب نہیں بیٹا، اس مام سنجیدگی سے بولی۔ لیکن مام وہ بول رہا تھا کہ اس کی مام نے اس کی بات کاٹی۔ اٹس اوور ناؤ، آئی کانٹ لسن یور نان سینس ایکسکیوزز اینی مور، پلیز مائی سن بی سیریس، بہت ہو گیا، میں مزید تمہارے فضول بہانے نہیں سنوں گی، خدا را سنجیدہ ہو جاؤ میرے بچے۔ انہیں دو ٹوک کہا اور وہاں سے چلی گئی تھی۔ عدیل نے زندگی میں پہلی مرتبہ اپنی مام کو اتنا سنجیدہ دیکھا تھا، اور وہ کیا کہہ کر گئی تھی، اس کو طلاق دے دو؟ کیا میں یہ کر سکتا ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا، پر کوئی جواب نہ پا سکا۔ واقعی سب کچھ بہت بگڑ چکا تھا، اتنا کہ اس کا ٹھیک ہونا بے حد مشکل تھا۔ اب تو عدیل نے بھی یہ بگاڑ محسوس کرنے لگا تھا، اب تو وہ بھی چاہتا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ عادل کو دیکھتا تو اسے رہ کر خود پر غصہ آتا کہ آخر وہ کیسے اتنا خودغرض بن گیا کہ اس نے آدھی مرتبہ سوچ کر انکل کو طلاق دے ہی دی، اور عادل سے معافی مانگ لے، ان دونوں کو پھر سے کر دے، لیکن طلاق والی سوچ پر تو جیسے وہ مچل کر رہ جاتا۔ دماغ تھا کہ خاموشی اختیار کر لیتا، اور دل، اس کی کوئی آواز اب تک اس کے شعور تک پہنچی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ عادل سے معافی مانگنا اس کے لیے کوئی آسان کام نہیں تھا، آخر کیا منہ لے کر جاتا، اور ریزیں وہ بھی تو اس کے دل و دماغ پر قابض تھی۔ اب تک اس کی جدائی اسے اندر سے گھائل کرتی، تڑپاتی رہتی تھی، درد دیتی تھی، اور بے حد مشکل اور پریشانی سے گزرتا وہ اذیت کا شکار تھا۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کرنے لگا تھا، اسے سمجھ نہیں آتا کہ کیا کرے، وہ ہزاروں مشکلات کے بھنور میں پھنسا زندگی سے دور ہوتا جا رہا تھا، دن بدن گھٹتا جا رہا تھا۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ اسے دیکھ کر اس کی موم کو خوف آتا، وہ اپنی ہر مشکل، ہر الجھن میں بالکل اکیلا تھا۔ اس وقت اسے ضرورت تھی تو کسی ایسے شخص کی جو اسے سمجھے، جو اسے اس کی ہر مصیبت سے رہائی دلا سکے، کوئی ایسا جو عریضے کی کمی پوری کرے، اور یقیناً انکا کے علاوہ ایسا کوئی نہیں ہو سکتا تھا، اور یہ بات اس بے خبر انسان کو معلوم ہی نہیں تھی۔ انکا کو وہ گھر آئے کافی عرصہ ہو چکا تھا، اب تو اس کے پیرنٹس نے بھی اپنا ارادہ بدل لیا تھا، وہ اسے واپس بھیجنا چاہتے تھے، ظاہر ہے وہ بھی کب تک ایسے گھر میں بٹھا سکتے تھے، لیکن انکا سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ عدیل کا نام سنتے ہی تب جاتی تھی۔ عدیل نے بہت سوچ بچار کرنے کے بعد عادل سے بالآخر معافی مانگنے کی ٹھانی، اس سے 2 دفعوں سے بات کرنے کی پوری کوشش کی، پر اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیتا تھا۔ عدیل کو خود میں کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا، اپنے کمرے میں بیٹھا ہاتھوں میں سر گیا رو رہا تھا، اس کا احساس جرم اسے رلا رہا تھا، وہ خود کو بے قرار محسوس کر رہا تھا، اسے ہر حال میں اپنے چھوٹے بھائی سے معذرت کرنی تھی، پر کیسے؟ وہ تو اسے سننے کو تیار ہی نہیں تھا، وہ تو اسے کوئی بات ہی نہیں کرنے جاتا تھا، وہ بھی تو حق پر تھا نا، بھلا ایسے کیسے عدیل کو سنتا، اس کی بات کو اہمیت کیسے دیتا؟ اس نے جو ظلم کیا تھا، جو گھٹیا پن دکھایا تھا، اس کے بعد تو کوئی بھی اسے تعلق جوڑنے رکھنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، پھر وہ کیسے اس کی سن لیتا؟ عدیل سے اسے اپنا اعتراض سنبھالا نہیں جاتا، اس انا اور خود پرستی کا ہمارا شخص بالآخر اپنے انا قربان کرنے پر آمادہ ہوا۔ اسے سوچا کہ آج جو بھی چاہے ہو جائے، وہ اس سے بات کر کے ہی دم لے گا، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر کے سکون کا سانس لے گا۔ اپنی سوچ کو حقیقت کا جامہ پہنانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور عادل کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے اسے وہیں جاتا ہوا دیکھا تھا، اس لیے وہ ڈائریکٹ وہیں گیا تھا۔ توقع کے مطابق عادل وہیں موجود تھا، ٹاول سے اپنے گیلے ہاتھ منہ خشک کرتا واش روم سے باہر نکلا کہ اس کی نظر عدیل پہ پڑی۔ آپ یہاں؟ بے حد حیرت زدہ ہوتا تھوڑی ناگواری سے بولا۔ ہاں، وہ مجھے کچھ کہنا تھا، اسے شرمندہ ہو کر کہا۔ آپ ایسے کیوں لگا کہ میں آپ کی سنوں گا؟ اسے تضحیک آمیز انداز میں کہا۔ مت سنو، لیکن میں کہہ کروں گا، اس نے اٹل لہجے میں کہا۔ جب میں سنوں گا ہی نہیں تو آپ کیسے کہیں گے؟ اسے تمسخر اڑایا اور ساتھ ہی آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ سے دھکیل کر اسے بدتمیزی کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کیا تھا۔ نکلے میرے کمرے سے، بدلحاظ ہوا۔ عادل، آپ جیسے گھٹی اور گندے آدمی کی کوئی بات نہ ہی سننا پسند کرتا ہوں، اس نے کمینے اور گندے پر خاصا زور دیتے ہوئے لہجے میں طنز کی، آمیزش کی اور حقارت سے بولا۔ عدیل کو ایسا اس کا انداز بہت برا لگا تھا، اسے اندازہ ہوا کہ بالکل بھی آرام و تحمل سے اس کی بات نہیں سننے والا۔ اس نے عادل کے لہجے میں موجودہ حقارت اور طنز کو محسوس کرتے ہوئے سلگ کر اس پر حملہ کیا۔ عدیل نے لپک کر اس کا گریبان پکڑا، اسے اپنے قابو میں کیا۔ عدیل کے لیے لمحہ انتہائی اچانک غیر متوقع تھا۔ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے غرایا۔ عدیل نے اسے گریبان پر اپنی گرفت سخت رکھی اور سختی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے بولا، سکون سے بات سنو میری، میں تم سے معافی مانگنے آئی ہوں اور میں بہت شرمندہ ہوں، اپنی ہر حرکت پر نادم ہوں۔ تم ہو کے آگے سے فضول باتیں کر رہے ہو، واٹ نان سینس، یہ کیا بدتمیزی ہے، ایسے کون معافی مانگتا ہے؟ عادل نے غصے سے کہا، میں مانگتا ہوں اور مانگ رہا ہوں۔
اللہ का वास्ता दे तुम तुझे यार, माफ़ कर दे अपने भाई को। उसका गिरबान छोड़ते हुए बेतकल्लुफ़ वो अपने दोनों हाथ जोड़कर मुल्तजी नज़रों से उसे देखते हुए बोला। उसका एकदम ऐसे बदलना आदिल को हैरान कर गया था, लेकिन उसे नागवारी का इज़हार करते हुए आदिल की तरफ से चेहरा फेर लिया। शायद आपको आपके जुर्म का अंदाज़ा नहीं है, शायद आप जानते नहीं हैं कि आपके इस जुर्म की कोई माफ़ी नहीं है। हर जुर्म की माफ़ी होती है और मुझे माफ़ी चाहिए, हर हाल में चाहिए, वरना मेरा एहसास जुर्म मेरी जान ले लेगा, मेरा दम घोंट देगा। उसकी आंखें जब से सुर्ख होने लगी थी, लहजा ताकि बेबसी की तस्वीर बना हुआ था। आदिल ने खफा सी नज़र अदील पर डाली, माथे पर तेवरे चढ़ाता सख्ती से बोला, भाई प्लीज़ मुझे आपकी मजीद कोई बात नहीं सुननी, और माफ़ी की मुझे कोई तवक्को मत रखे। आपने बहुत दिल दुखाया है मेरा, बल्कि सिर्फ आपने नहीं, हर किसी ने दुखाया है। अदील उसके शिकवे पर कट कर रह गया था। उसे और तो कुछ समझ में नहीं आया। वो गिरते उसके कदमों में बैठा और आंखें देख अपना जब्त खो चुकी थी। आंसू उमड़ उमड़ कर बाहर आने लगे थे। मैं यहाँ तुम्हारे पैरों में बैठा रहूँगा जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं कर देते। और सुनो, अगर तुम अनका से शादी करना चाहो तो मैं उसे तुम्हारे लिए तलाक दे दूंगा। और टूटी हुई आवाज़ ये बेबस होता हुआ बोला। आदिल ने बेधक कर पीछे होना चाहा, फिर अदील सर झुका उसके पैर को थामे उस अजीब सी कैफियत में मुब्तला कर रहा था। जो भी था, अदील उससे बड़ा था, ज़िंदगी में हमेशा उसकी दिल से इज्जत करता था। अब उसे कैसे अपने कदमों में गिरा हुआ देखता। उसने आगे बढ़कर अपने भाई को कंधों से थामते उठाया और लम्हे की भी देर के बगैर उसे सीने से लगाया। उसे माफ़ नहीं करना चाहता था, पर अदील की माफ़ी के इस हद तक तलब देखते उसे अपना फैसला बदल डाला था। उसे लगा कि वो वाकई शर्मिंदा है, और ऐसा बहुत कम होता है कि लोग अपनी गलतियां मानकर खुले दिल से एतराफ़ करके माफ़िया तलब करें। अगर वो अपनी अन्ना कुर्बान करके सच्चे दिल से माफ़ी का तलबगार था, तो आदिल को भी उसे माफ़ करने में देर नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जो कुछ हो चुका था वो बदलने वाला तो था नहीं। मगर फिर भी दिल में दबी शिकायतों ने आदिल को गिला करने पर मजबूर किया। वो शिद्दत से अदिल के गले से लगा रूठा रूठा बोला था, भैया आप सच में बहुत बुरे हैं। मैं माफ़ करता हूँ आपको, लेकिन मैं बहुत बहुत नाराज़ हूँ। आपको पता है हर रोज़ कितनी तकलीफ से गुजरता हूँ मैं, और आप हैं कि आपको अब जाकर ख्याल आया। वो कहते साथ ही उससे अलग हुआ। आई एम सॉरी ना, पता तो है तुम्हारा भाई इन मामलों में कितना निकम्मा है, एंड थैंक्स टू यू अलॉट। मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम मुझे आज माफ़ ना करते ना, तो अजियत के मारे में फिर से खुदकशी कर लेनी थी। उसे नम आँख के लिए हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, शट अप ब्रो, ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए नहीं होती। उसे तेज़ लहजे में समझा कर कहा। अच्छा छोड़ो ये सब, अदिल ने टॉपिक बोला नज़र चुराते हुए कहा, मुझे बताओ क्या तुम उसे अब भी अपनाना चाहते हो? अमीन अगर तुम चाहो तो मैं उसे, वो अभी बोल रहा था कि आदिल ने उसकी बात काटी। मुझे बताओ भाई, मैंने महसूस किया कि अब वो मुझे कोई दिलचस्पी नहीं रखती, ना ही मेरा उससे कोई लेना देना है। प्लीज़ आप कभी तो अपनी अकल इस्तेमाल किया करें, वो लड़की है। जीती जागती इंसान कोई बेजान खिलौने नहीं कि हम जब चाहे अपने मुतालबात के मुताबिक उसका इस्तेमाल करें। आदिल को वाकई दिल की इस पेशकश पर ताव आया था। अदिल भी कब चाहता था कि उसे छोड़ दे, लेकिन बुरा हो उसकी कमफहमी का वो जो अपने दिल की बात समझने से ही कासिर था, और आदिल की नाराज़गी दूर करने के इतनी बड़ी ऑफर कर बैठा था। अभी अगर आदिल इसकी पेशकश कबूल कर लेता तो अदिल का तो बहुत नुकसान हो जाना था। शुक्र था कि उसने दिल खोलकर अदिल को झाड़ा था, वरना उसने अपनी बेवकूफ़ी के मुजाहरे दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अदिल आदिल के जवाब पर मुतज़ब्ज़िब होता वहाँ से चला गया था। अदिल तो अदिल, आदिल भी सारे वाक़े के बाद खुद को काफ़ी हल्का महसूस करता। उसके दिल पर भी तो बोझ था किसी को उसका ख्याल ना आने का। वो भी तो दुखी था कि किसी को उसकी नाराज़गी की परवाह ही नहीं है। अब ऐसी माफ़ी तलाफ़ी के बाद उसे भी काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। अनका के एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे। अनका को तो चाहते हुए भी अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाती। उसे तो हर चीज़ से बेजारी और उकताहट महसूस होती है। अभी भी वो किताब में घुसी बैठी थी, दिमाग था कि कुछ समझ ही नहीं पाया, तो उसे रह रहकर खुद पर गुस्सा आता है कि आखिर वो क्यों ध्यान नहीं लगा पा रही। इतने में उसकी अम्मी कॉफ़ी का मग लिए उसके रूम में आई। उसने थोड़ी देर पहले ही अपनी अम्मी को कॉफ़ी को बोला था। कैसी तैयारी हो रही है, उन्होंने प्यार से पूछा। उसके पूछने की देर थी कि अनका की आंखें फ़ौरन मोटे मोटे आंसू से भर गई। अम्मी कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कुछ तैयार नहीं हो रहा, भराई हुई आवाज़ में बोली उसकी अम्मी। तो उसके अचानक ऐसे रद्द-ए-अमल परेशानी हो गई थी। बेटा क्या हुआ, इसमें ऐसे रोने वाली क्या बात है? अभी तैयार नहीं हो रहा तो थोड़ी देर बाद कोशिश कर लेना, उन्होंने प्यार से पिचकारते हुए कहा। नहीं अम्मी, मुझे पता है मुझे एक लफ्ज़ भी तैयार नहीं होगा। पता नहीं क्या मसला है, दिल पर अजीब बोझ तारी हुए, कोई काम ही नहीं होता, कुछ समझ ही नहीं आता। हर वक्त सोगवार से कैफियत आ रही रहती है। अम्मी से लिपटते रो रो कर अपना हाल बता रही थी। उसकी अम्मी को उसकी यह हालत खूब अच्छी तरह समझ में आई थी। उसकी कैफियत के बारे में सुनते ही उन्हें धीमा सा मुस्कुराकर उसकी पेशानी को चूमा। अच्छा चलो मैं कुछ करती हूँ, आहिस्ते से खुद से अलहदा करती हुई बोली। सलमान साहब अब बहुत हो गया, हमें अनका के सिलसिले में उसको ससुराल वाले से बात करनी चाहिए। अनका के अम्मी ने शाम की चाय के दौरान बात शुरू की। हाँ मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन हम लोग लड़की वाले हैं, क्या हमारा बात करना ठीक रहेगा? और वो अनका भी तो जाने को राजी नहीं है, फिर कैसे बात करेंगे? उन्होंने परेशानी से अपनी एक उंगली पर माथे पर रगड़ते हुए कहा था। मुझे नहीं पता सलमान साहब, अगर मेरी बच्चे कुछ दिन और यहाँ रही ना तो नफसियाती मरीज़ा बन जाएगी। मैं नहीं चाहती कि इसे कुछ हो, बस आप लोग उन लोगों से बात करें, वो आकर ले जाएं इसे। जज्बाती हुई, अच्छा चले मैं देखता हूँ, सहूलत से जवाब देते हुए बोले। देखिए ना कुछ करें, पता है सारा सारा दिन वो अपने शोर को सोच कर कुटती रहती है। जुबान से बेशक वो कुछ ना करे, पर मैं माँ हूँ उसकी, सब समझती हूँ उसके दिल में क्या चल रहा है। उन्होंने जल्दी मचाते हुए कहा। उनकी जल्दबाजी देखते सलमान साहब ने मुस्तफ़ा साहब को कॉल मिलाई। पहली बेल पर कॉल रिसीव की गई। उन्होंने रस्मी अली सिर के बाद फ़ोन करने का मकसद बयान किया।
मुस्तफ़ा साहब तो खुद भी यही चाहते थे कि अनका उनके घर वापस आ जाए। उनने मज़ीद बात करने के लिए फ़ोन अपनी बेगम को थमाया। फ़ोन की दूसरी तरफ भी अब अनका की अम्मी मौजूद थी। उन्होंने आपस में गुफ्तगू की और अनका को घर वापस लाने का सारा प्लान तरतीब दिया था। अगले रोज़ अनका की अम्मी उनके पास आई। वीकेंड था तो यूनिवर्सिटी बंद थी, इसलिए वो घर पर ही थी। बेटा जल्दी से अपनी सारी चीज़ें पैक कर दो, हमें फ़ौरन निकलना है। उन्होंने जल्दी जल्दी कहा। क्यों, क्या हुआ? उनके अचानक ऐसे रवैये पर दिए गए हुक्म पर हड़बड़ा कर रह गई थी। वो तुम्हारे सास ससुर की कॉल आई है, वो तुम्हें लेने आ रहे हैं। उन्होंने बताया। आते रहे, मैंने उनके साथ कहीं भी नहीं जाना। उसने उनकी बात सुनकर सुकून से जवाब दिया। पागल मत बनो, अल्लाह अल्लाह करके तो वो तुम्हें लेने आ रहे हैं, आगे से ऐसी बातें कर रही हो। उसकी अम्मी ने उसे डांटा। मैंने उनके पैर नहीं पकड़े कि मुझे लेने आए, इसलिए मैंने नहीं जाना उनके साथ। उसने जिद से काम लिया। वो अभी अपनी जिद और हठधर्मी जारी रखी हुई थी कि उसके अबू कमरे में दाखिल हुए और अपनी रफ्तार आवाज़ और सख्त लहजे में उसे अपनी चीज़ें पैक करने का हुक्म दिया। उसके आगे तो ये चूं भी नहीं कर पाई। वो चाहते तो कब को उसे वापस भेज देते, लेकिन अब तक उनने उसके मामले में नरमी इख्तियार की हुई थी, मगर अब वो उसे मज़ीद ढील नहीं दे सकते थे। आखिर को उसका बाप थे, उसके मुस्तकबिल की परवाह भी करते थे। वो वापस जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन इसमें बड़ों के हुक्म और फैसले के आगे बोलने की ज़्यादा हिम्मत भी नहीं थी। इसने अपनी तरफ से कमज़ोर कमज़ोर सा इनकार किया, मुज़ामत की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। कुड़ती हुई अपने सास ससुर के साथ रवाना हुई। अदील ने तो अपनी तरफ से लातकल्लुफ़ी के सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे थे। उसे अपनी काफ़ी बेइज्जती महसूस हुई कि खुद ही ज़बरदस्ती वापस आ गई थी। खैर अब क्या हो सकता था, अब तो वापस आ चुकी थी। अदिल की मॉम बड़े प्यार और एहतमाम से उसे अदिल के कमरे में छोड़कर आई थी। शुक्र था कि अदिल अपने रूम में नहीं था, वरना वो बेचारी उसे कैसे फेस करती। फौजिया बेगम के जाने के बाद उसने एहतियात से कमरे के बाहर जाकर और फिर वापस अंदर आकर अपनी सारी चीज़ें उठाई। उससे सोचा था कि अदिल का आने से पहले ही अपने दूसरे वाले कमरे में चली जाएगी, उसको उसके आने का पता भी नहीं चलेगा, इसलिए तेज़ी से अपनी चीज़ें उठाती दरवाजे की तरफ बढ़ी थी, लेकिन सामने से आते अदिल को देखकर ठट्ठा कर रही थी। उस वक्त उसे अपनी अच्छी खासी बेइज्जती महसूस हुई थी। उफ, क्या सोच रहा होगा ये, कितनी बेशर्म हूँ मैं। बिन बुलाई उठकर आ गई। वो ज़मीन में गड़ने वाली हो रही थी। ऊपर से अदिल का अपनी हैरान नज़र से उसे घूरना उसे मजीद कुफ़्फ़त पे मुब्तला कर रहा था। दूसरी तरफ अदिल के वहम गुमान में भी नहीं था कि उस वक्त यहाँ होगी। उसे अनका को अपनी नज़रों के सामने देखकर खुशगवार हैरत हुई, लेकिन इस अक्ल के आधे इंसान ने अपनी खुशगवारी का तासुर कहीं अंदर छुपाते सिर्फ हैरत का मुजाहरा किया था। तुम यहाँ? उसने पूछा। उसके पूछने पर अंकल को मजीद इंसल्ट फील हुई थी। अंकल आंटी ज़बरदस्ती लाए, उसे बात बनाई। अच्छा, ये बात है। मैं समझे शोहर की याद से ताज़गी से बिन बुलाए भागी भागी चली आई। अदिल ने ज़ोरदार कहका लगाकर उसे चढ़ाते हुए कहा। वो उसकी शक्ल देखकर समझ चुका था कि इस वक्त कैसा फील कर रही, इसलिए उसे जानबूझकर सताने के लिए ऐसी बात की थी। गलत फहमियाँ तो देखो अपनी, मुझे क्या पड़ी किसी जंगली को याद करने की। और तुम ना मेरे रास्ते से हटो, मुझे अपने रूम में जाना है। वो तेज़ लहजे में बोली। अपने लिए जंगली का लफ्ज़ सुनकर अदिल को ताव आया। ए लड़की, ज़रा ज़ुबान संभाल कर बात किया करो। सख्त चिढ़े मुझे इस लफ्ज़ से। अब तुमने दोबारा कहा ना तो कुछ बुरा कर डालूंगा तुम्हारे साथ। और 1000 बार बोला कि ज़रा अब अदब लिहाज से बात करने सीखो, ये तुम मत कहा करो। अदिल ने बिल्कुल सीरियस होकर वार्निंग दी थी। मिस्टर जंगली, तुम मुझे जहर लगते हो। इनफैक्ट नफरत है मुझे तुमसे, इसीलिए मजबूरी है, अदब नहीं कर सकती तुम्हारा। अनका ने मुझे सुलगते लहजे में जवाब देकर अपना बदला पूरा किया था। वो भी तो कैसे वापस आने मेरी बात पर उसे एम्बेरस करने की कोशिश कर रहा था। वो उसके हठधर्मी पर कड़े तेवरों से घूरने लगा था। ये मुझे घूरना बंद करो, रास्ता दो, मुझे अपने रूम में जाना है। अनका ने बदतमीजी से कहा। तुम ऐसे नहीं सुधरोगी, तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा। वो कहर बरसाती नजर से घूरता उसके करीब आया। उसके वहशतनाक तेवर देखकर अनका की तो सारी दादागिरी झाग की तरह बैठ गई थी। उसे अदिल के एक्सप्रेशन डरने पर मजबूर करे थे। उसे धड़का सा लगा कि अल्लाह जाने ये आदमी क्या गजब ढाने वाला है। वो अभी तक उसका गला दबाने वाला अटैक नहीं भूली थी। उसके डर और ताकत के खिलाफ जाते हुए अदिल ने कोई वहशियाना हरकत नहीं की थी, बल्कि उसके हाथ से उसको सामान ले लिया। उसमें से किताबें अलहदा करके फिर किताबों के रैक पर उसके बुक से जगह बनाकर उनका वहाँ रखा। जो थोड़े बहुत कपड़े और दूसरी चीज़ें थी उनको बजाते खुद वार्डरोब में रखा। वो होनकों की तरह उसे देख रही थी। उसके सख्त एक्सप्रेशन के आगे वो कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। वो सब चीज़ों को उसकी जगह पर रखा, उसकी तरफ पलटा। कहीं नहीं जाओगी तुम, यही तुम्हारा रूम है, और यहाँ से कहीं जाने की सोची ना तो टांगे तोड़ दूंगा। उसने अपनी शहादत की उंगली लहराते हुए सख्ती से वार्न किया था। अनका को तो हलक खुश होने लगा था। वो मैंने पढ़ना होता है ना, एग्जाम्स होने वाले हैं मेरे, मैं यहाँ कैसे पढ़ूंगी। वो मैंने मनाई। पढ़ लेना यहीं पर, मैंने पढ़ने से तो नहीं मना किया ना, बस यहाँ से बाहर नहीं जाओगी, उसने हुक्म दिया। नहीं, ऐसे नहीं करो, इस तरह तुम्हारी मौजूदगी में तुम्हें मुझसे बिल्कुल ही नहीं पढ़ा जाएगा। प्लीज़ जाने दो। देखो मैं तुम्हें आइंदा जंगली भी नहीं कहूँगी, बदतमीजी करने को तो सवाल नहीं पैदा होगा। सच्ची प्लीज़ जाने दो। बाकायदा मिन्नतें करने पर उतर आई थी। वाकई उसका होते हुए कैसे पढ़ सकती थी? अगर वो सामने होता तो उसका सारा ध्यान अपनी तरफ खींचे रखता। लाशऊरी तौर पर उसे ये अंदेशा था कि जिसके पेश नज़र वो अलग रूम में जाने की इतनी मिन्नतें कर रही थी। अदिल उसके हाल से अच्छा खासा लुत्फानंदोज़ होता है। नहीं मिसेज, अब आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। मैं आपको अब आखिरी दफ़ा कह रही हूँ कि मुझे तुम नहीं कहना। अदिल ने दिल जलाने वाली मुस्कुराहट उछालते हुए कहा, और अनका वाकई जल कर रह गई थी। अदिल
پلیز جانے دینا مجھے, دیکھیں یہاں ایک لفظ بھی نہیں پڑھا جائے گا مجھ سے, آپ میری پرابلم کو سمجھے نا. اسے مسلط کا کڑوا گھونٹ پیتے ہوئے عدیل کے حکم کی تعمیل کی کہ شاید اس کو ان کا پر ترس آ جائے, وہ اسے جانے دے دے. اس وقت ایسے منتیں کرتے ہوئے اسے بہت معصوم لگی تھی, ساتھ ہی اس کی بیچاری کے حال پر اسے مزہ بھی خوب سر آیا تھا. جو بھی تھا بے شک اس کی بات مان چکی تھی, لیکن یہ اس کی بات نہیں ماننے والا تھا. اسے سوچ رہا تھا کہ اس کو اچھی طرح تنگ کرے گا. ابھی اس نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ وہاں عدل آدم کا انکا کو وہاں دیکھ کر وہ سرپرائز ہوا تھا, لیکن اب اس کا اس سے کیا لینا دینا. سو وہ اپنی مام کو پیغام عدل تک پہنچا کر واپس چلا گیا تھا. مام نے عدل کو بلوایا تھا کہ ان کے پاس گیا, اس سے بلانے کا مقصد پوچھا تو مام نے اتنا لمبا لیکچر دیا کہ انکا کے ساتھ اب کسی قسم کا کوئی بدتمیزی نہ کرے, اسے پیار سے ڈیل کرے, اس کا خیال رکھے اور وغیرہ وغیرہ. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ انہیں عدل سے اپنی ساری نصیحت پر عمل کرنے کا وعدہ بھی لیا تھا, اور وہ بھی مزے سے پرومس کر کے آ گیا تھا. اب اس کو بھی دل کرتے تھے کہ نارمل لوگوں کی طرح سکون سے رہے. اس مقصد کے لیے ضروری تھا کہ اپنے سے جڑے رشتوں کو مان دے, ان کی خواہشات کا احترام کرے, خاص طور پر اپنے مام ڈیڈ کا کہا مانے, نہ کہ اپنی منمانیاں کرتے ان کے لیے پریشانیاں پیدا کرے. اس کے لیے اس نے اپنی مام سے پرومس کیا تھا. عدل کے جاتے ان کا پریشانی سے وہیں بیٹھ گئی. کاش کہ میں یہاں نہ آتی, اس نے افسوس سے سوچا. وہ بھی کسی طرح واپس جانے کی کوئی اسکیم سوچنے لگی تھی کہ اس کی امی کی کال آئی. انہوں نے سلام دعا کے بعد فوراً اس بات سے آگاہ کیا کہ وہ اور اس کے بابا تقریباً 1.5 ہفتے کے لیے ماموں کے یہاں جا رہے ہیں, اس لیے وہ گھر واپس آنے کے متعلق سوچنے بھی کوشش نہ کریں. وہ بھی اس کے بعد اس کے رگ رگ سے واقف تھی, اس لیے انہوں نے پہلے سے اس کے واپسی کے سارے دروازے بند کر دیے تھے. وہ تو بس دل محسوس کر رہ گئی تھی. اتنے میں عدل مسکراتا واپس آتا دکھائی دیا. اس وقت انکا کو اپنی مسکراہٹ سمیت وہ خود بھی بہت برا لگ رہا تھا. بس مجھے نہیں پتا, میں نے اب پڑھنا ہے, میں دوسرے کمرے میں جا رہی ہوں, اب مجھے روکنے کی کوشش مت کیجیے گا. اسے معصومی والی شکل بناتے اپنی بات منوانے کی اپنی سی کوشش کی. عدل کو خوشی ہوئی تھی کہ اب کی بار پھر سے اس نے بدتمیز سے بات کی تھی. نہیں مسز, میں نے کہا ہے نا کہ آپ یہاں سے کہیں نہیں جائیں گی, اس لیے آپ عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہو, میرا حکم سکون سے مان لیں. ورنہ مام نے مجھ سے پرومس کیا کہ میں آپ کو پیار سے ڈیل کروں. اب اگر سچ مجھ پیار سے ڈیل کر لیا نا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. عدل نے اس کی لہجے میں تپا دینے والی معنی خیز مسکراہٹ لی. اس کے بہت قریب آ کر اسے وارن کیا تھا, پھر اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے فریش ہونے کے غرض سے واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا. وہ پیچھے گھونگ سے بیٹھی اس کے الفاظ اور بہکے ہوئے لہجے پر غور کر رہی تھی. توبہ توبہ توبہ, کتنے گندے ہیں یہ. اس نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ڈر کر سوچا, پھر جلدی جلدی اپنی کتابیں وغیرہ لے کر پڑھنے کے صوفے پر اچھی سی سیٹنگ کی. عدل باہر آئے تو انکا کو بڑی توجہ سے اس کی پوکس میں مگن پایا. وہ ڈر کے مارے عدل کی طرف دیکھنے سے بھی پرہیز کر رہی تھی. اس نے اپنے ایک چھوٹے سے جملے سے انکا کا پورا دماغ سیٹ کر دیا تھا. انکا کو لگا تھا اس کے ہوتے ہوئے بھی اس کو اپنے کام کی کو کخ سمجھ نہیں آنے والی, اور پہلے جو تھوڑا بہت پڑھ رہی تھی اب اسے بھی جاننے والی ہے, لیکن سب اس کی توقع کے برعکس ہوا تھا. حیرت انگیز طور پر جس سوال کو دیکھ کر وہ 2 دن سے پریشان تھی, اسے صرف 15 منٹ میں تیار ہوا. تیار کرنے کے لیے اگلا سوال دیکھ رہی تھی کہ اس نے غیر ارادی طور پر ہی اپنی نظر سے سامنے بیٹھے عدل کو دیکھا. وہ بھی لیپ ٹاپ سامنے رکھ اپنے آفس ورک میں مصروف تھا. ہمیشہ کی طرح بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا, لیکن اس کی ڈیشنگ پرسنالٹی سے انکا کا کیا لینے دینا. اسے اطمینان کا سانس لیا تھا. وہ تو شکر کری تھی کہ اس نے دوبارہ اس کو تنگ نہیں کیا تھا. آہا, دل ربا نظارے سے بہت لطف اندوز ہو رہے ہیں کچھ لوگ. عدل نے اس کی طرف دیکھے بغیر خود کو مصروف ظاہر کرتے سنجیدگی سے کہا. انکا کی نگاہوں کے تپش خود پر محسوس کر چکا تھا. عدل کے اچانک بولنے پر انکا بری طرح سٹ پٹائی, پھر کوئی جواب دیے بغیر ہی کتابوں میں سر دے کر بیٹھ گئی تھی. اب تو اسے توبہ کی کہ بالکل بھی ادھر ادھر نہیں دیکھے گی. اسے اچھی خاصی خفت محسوس ہوئی تھی. عدل نے اس کی طرف دیکھا, اس کی حرکات ملاحظہ کی. ایک دھیمی سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا. تم تھی, پر تمہاری بہن ہر چیز میں تم سے 4 ہاتھ آگے. اس کی معصومیت, خوبصورتی, انداز, الغرض ہر چیز. بس محبت کی کمی ہے. یہ مجھ سے ویسی محبت نہیں کرتی جیسے تم کرتی تھی. مسکراتے اپنے نظر انکا پر گاڑے اپنے تصور میں عریضے سے مخاطب ہوا تھا. یہ پہلی مرتبہ تھا کہ عریضے کو سوچ کر مسکرایا تھا, وہ بھی انکا کی وجہ سے. اس لڑکی کی وجہ سے جسے وہ اپنی کبھی جان اپنی عریضے کا قاتل مانتا تھا, جسے اس نے بے وجہ اتنی تکلیف دی تھی, جسے وہ مارنے کے در پر تھا, جس کو اپنے انتقام کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا. رات کے 2 بج چکے تھے. ابھی تک اپنی پڑھائی میں مگن تھی, لیکن اب یوں بیٹھے بیٹھے اس کی کمر اکڑنے لگی تھی. اسے نیند بھی بہت زیادہ آ رہی تھی. اس نے اپنی کتابیں بند کی, ایک بڑی سی جمائلی اور کھڑی. ہائے اللہ, اب سوؤں کہاں. اس نے پریشانی سے سوچا. صوفہ بھی اتنا بڑا نہیں تھا کہ وہاں لمبی ہو کر لیٹ پاتی, اور عدل کے ساتھ سونے کا تو وہ تصور بھی نہیں کرنا چاہتی تھی. اس لیے کچھ دیر سوچنے کے بعد دبے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھی. دروازے تک پہنچ کر اس نے آہستگی سے دروازے کا ہینڈل گھمایا تاکہ وہ یہاں سے باہر نکل کر دوسرے والے کمرے میں جا سکے. پر برا ہوا اس کی قسمت کا, عدل اب تک سونے کی ایکٹنگ کرتا. در حقیقت تو وہ جاگا ہوا تھا, اور اس کے دروازے کھولتے ہوئے بھی اپنی پوری آنکھیں کھولے بڑی خوفار سے تیور لیے انکا کی طرف دیکھ رہا تھا. انکا کی تو ڈر کے مارے جان نکلنے کو ہو رہی تھی. اسے دل کی وارننگ یاد آئی تھی, اور وہ اب تک اس کے پہلے دن والا رویہ بھی یاد تھا. ایک تو اس بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا, نہ جانے کب کیا کر دے, کب کیسا ہو جائے. اس نے ڈرتے ہوئے سوچا. در حقیقت وہ ابھی تک اس کے بدلے ہوئے رویے سے مطمئن نہیں ہوئی تھی, نہ ہی اسے کوئی خوش فہمی پالی تھی. کہاں جا رہی ہو, عدل نے سختی سے پوچھا. اسے تھوڑا تھوڑا غصہ آ رہا تھا کہ اس کی بار بار کہی گئی باتیں آخر مان کیوں نہیں جاتی. اسے ہرگز یہ پسند نہیں تھا کہ کوئی اس کے حکم کو اگنور کر, خاص طور پر ایسا آدمی جس پر وہ اپنے دل کے بہت ہی خاص جذبے لوٹانے کے لیے تیار ہو, جسے وہ اپنانے کو اور اپنا ماننے کو تیار ہو. عریضے نے بھی کبھی بھی اس کے کسی عام سے حکم کو بھی نہیں ڈالا تھا, کبھی اختلاف نہیں کیا تھا. عادتیں ہی بگاڑ ڈالی تھی اس کی. ارے وہ میں پانی پینے جا رہی تھی. انکا نے عدل کے تیور سے ڈرتے ہوئے جھوٹ کھڑا.
میرے خیال سے یہ سائڈ ٹیبل پر پڑا جگ پانی سے ہی بھرا ہے، وہ اس کو جھوٹ پکڑتے ہوئے بولا، اور اب وہ باقاعدہ اٹھ بیٹھا تھا۔ نہیں یہ تو گرم ہے نا، مجھے ٹھنڈا پانی چاہیے تھا، وہ گھبرا کر بولی۔ اسے سمجھ نہیں آتی وہ آخر ایسے گھبرا کیوں نہیں ہے۔ ایسے تو وہ دل اس وقت گھبراتی تھی جس وقت اس کا جنون انتقام اور وحشت انتہا پر تھی، پر اب کیوں وہ اتنا گھبرا رہی تھی، کیوں ایسے گھبرا رہی تھی؟ کیا تھا جو اسے عدیل کے سامنے ثابت قدمی سے ڈٹنے نہیں دے رہا تھا؟ کیا تھا جو اسے گھبرانے پر مجبور کر رہا تھا؟ شاید عدیل کے انکا کے متعلق بدلے ہوئے خیالات اور محسوسات کی آنچ تھی جس کو وہ تاب نہیں لا پائی، شاید اس لیے وہ ڈگمگا رہی تھی، نروس ہو رہی تھی۔ اچھا چلو جاؤ پی کر واپس آؤ، میں انتظار کروں، اگر واپس نہ آئی نا تو اپنا انجام دیکھنا۔ عدیل نے دھمکایا۔ انکا نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا، اس کا حلق سچ مچ میں خشک ہو چکا تھا اور اب اسے سچ میں ٹھنڈے یخ پانی کی شدت سے طلب ہوئی تھی۔ سکر کر ایک طرف کو لیٹ گئی تھی۔ عدیل نے اسے مزید کوئی بات نہیں کی تھی تاکہ وہ پرسکون ہو کر سو سکے، کیونکہ پہلے ہی وہ دیر تک پڑھنے کی وجہ سے کافی دیر تک جاگی تھی۔ اب وہ چاہتا تھا کہ وہ بالکل مطمئن ہو کر آرام کرے، جبکہ دوسری طرف عدیل کے اتنا پاس ہوتے ہوئے بھی وہ کیسے مطمئن ہو سکتی تھی؟ یہ تو صرف انکا جانتی تھی کہ اس وقت کیسے اس کی سانسیں اٹکی ہوئی تھیں۔ اس کا تیزی سے دھڑکتا دل، ماتھے پر نمودار ہوتی پسینے کی بوندیں اور بے ترتیب ہوتی سانسیں اس کی نیند میں بہت سا خلل پیدا کر رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی سو نہیں پا رہی تھی، بہت کوشش کے باوجود نہ جانے کیا کیا دعائیں اور ورد پڑھ کر اس پر کچھ غنودگی طاری ہوئی تھی۔ وہ غنودگی کے حالت میں بھی بار بار اللہ سے اپنے ساتھ لیٹی بلا یعنی عدیل کے شر سے پناہ مانگ رہی تھی، اور یوں کرتے کراتے بالآخر اس نے اپنا آپ نیند کے حوالے کیا اور ہر طرح کی پریشانی بھلائے مزے سے سو گئی تھی۔ صبح عدیل نے اس کو اس کی غضب کی گہری نیند سے جگانے کی کوشش کی تھی، کیونکہ وقت تھوڑا تھا اور اگر وہ نہ اٹھی تو ممکن تھا کہ اپنی یونیورسٹی سے لیٹ ہو جاتی۔ عدیل اسے مسلسل آوازیں دے رہا تھا، مگر وہ تھی کہ منہ کھولے تیز سے سانس لیتی رہی۔ جب آنکھیں کھلنے کے کوئی آثار نظر نہ آئے تو عدیل نے بہت سوچ سمجھ کر اپنے نرم سے تکیہ اٹھایا اور زور سے انکا کو دے مارا۔ وہ بیچاری چونک کر اٹھی، ابھی بھی اس پر نیند کا کافی غلبہ تھا، اس لیے اس معصوم عورت کو دل کی کارروائی کی سنگینی کا احساس نہ ہوا۔ ویسے وہ بھی سچ مچ کا جنگلی تھا، اب بندہ ہلا جلا کر بھی تو جگا سکتا ہے نا، لیکن نہیں جی، خود کو جنگلی بھی تو ثابت کرنا ہوتا ہے۔ مسز اٹھو، جاگ جاؤ، ورنہ یونی سے لیٹ ہو جاؤ گی۔ اب کے بعد عدیل نے انسانوں کی طرح آرام سے اس کا گال تھپ تھپا کر جگانے کی کوشش کی تھی۔ اس کا لمس محسوس ہونے پر انکا کی ساری حسیں بیدار ہوئی تھی، اس کی نیند اچھے سے اکھڑی تھی۔ وہ سٹ پٹا کر اٹھی تھی اور کچھ کہے سنے بغیر سامنے نصب وال کلاک پر وقت دیکھتے ہوئے وارڈروب سے اپنے کپڑے نکالے اور فریش ہونے چلی گئی تھی۔ جلدی جلدی ناشتہ کرنے کے بعد اپنی بکس اور بیگ اٹھا کر جانے لگی تھی کہ اسے یاد آیا وین والے کو تو اسے انفارم ہی نہیں کیا تھا، نہ ہی ایڈریس بتایا تھا، وہ کیسے یونیورسٹی جائے، کس سے کہے۔ ابھی وہ اس پریشانی میں تھی کہ عدیل نے اسے خود ہی ڈراپ کرنے کی آفر دی۔ پریشانی کے باوجود بھی وہ اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن پھر اس کے اتنے استحقاق اور پیار سے کہنے کے بعد وہ منع نہیں کر پائی، خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی تھی۔ اسے سمجھ نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کیوں کر رہا ہے، آخر وہ کرنا کیا چاہتا ہے۔ خیر فی الحال اسے اس الجھن میں اپنا دماغ نہیں دکھانا تھا، اس لیے اسے اس معاملے پر سوچ بچار بات رکھ کر اپنا دھیان ایگزامز اور ان کی فضول ٹینشن لینے میں لگا دیا تھا۔ ہر بدلتے دن، گزرتے لمحے اور ڈھلتی ساتھ کے ساتھ عدیل کے انکا کے لیے پرواہ بڑھتی جا رہی۔ اب تو انکا کو بھی اس کی عادت سے ہونے لگی تھی اور عدیل کا تو جیسے اس کے بغیر ہی رہنا ناممکن سا ہو گیا تھا۔ اسے تو جیسے اس کی عریضیں واپس مل گئی تھی اور یہی تو وہ چاہتا تھا کہ اسے واپس مل جائے، لیکن پھر بھی اسے بہت بار اپنے محسوسات کو چھٹلانے کی کوشش کی تھی۔ اسے بہت بار یہ سوچنا تھا کہ انکا ہرگز عریضیں نہیں ہو سکتی، لیکن دل، وہ تو اسے انکا کے وجود میں تلاش چکا تھا، وہ تو اس کی جھلک انکا میں دیکھ چکا تھا اور وہ مکمل اسی کا ہو چکا تھا۔ اب معمول یہ تھا کہ عدیل عرف جنگلی نے بہت فراخ دلی اور بہت خوشی سے انکا کے لاکھ منع کرنے کے باوجود اس کی یونیورسٹی کی پک اینڈ ڈراپ سروسز اپنے ذمہ لے لی تھی، یعنی وہ اسے روز صبح جگانے کے بعد زبردستی اپنی پسند کا ناشتہ کرواتا۔ اب بھلے انکا کو اس کی پسند اچھی لگے یا نہ لگے، لیکن اس معاملے میں اس پر دھول جمانا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ بے شک وہ کافی حد تک بدل چکا تھا اور اپنی طرف سے انکا کو بہت خوش رکھنے کی کوشش کرتا، لیکن ایسی چھوٹی چھوٹی سی ضدیں، شرارتیں اور زبردستیاں کرنے کا حق رکھتا تھا۔ خیر ناشتے کے بعد وہ خود اسے ڈراپ کر کے آتا اور واپسی پر بھی خود ہی لے کر آتا۔ گھر آنے کے بعد بھی وہ زیادہ تر اسی کے آس پاس رہتا۔ وہ حتی الامکان اس کے لیے آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرتا اور ایسی کوششیں خود بخود ہی اسے سرزد ہوتی تھیں۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیوں اس میں اس قدر انوالو ہوا اور وہ انوالو ہونا بھی کب چاہتا تھا۔ یہ بس انجانے میں ہی اس کا دل انکا کی طرف کھینچتا چلا گیا۔ وہ انجانے میں ہی اسے عریضے کی طرح چاہنے لگا تھا اور بس اس کی ایک ہی خواہش تھی کہ وہ بھی اسے عریضے کی طرح پیار کرنے لگے، وہ بھی اس کی غلطیاں معاف کر کے اسے دل و جان سے محبت اور مان سے قبول کرے۔ اسے یقین تھا کہ وہ ایسا ضرور کرے گی۔ انکا کا آخری پیپر تھا، وہ بہت توجہ سے اس کی تیاری میں مشغول تھی۔ یہ سبجیکٹ اس کو ہمیشہ سے بہت مشکل لگتا تھا، اس لیے اس کی تیاری میں اس کا اچھا خاصا وقت صرف ہوا تھا۔ تقریباً صبح کے 4:30 بجے کا وقت تھا، وہ ابھی تک تیاری میں مگن تھی۔ عدیل کی آنکھ کھلی تو اسے انکا کو کتاب میں گھسا ہوا پایا۔ تم ابھی تک پڑھ رہی ہو؟ وہ حیران ہوتا وہ بولا۔
جی میرا پیپر ہے کل اور میرا خیال ہے کہ اس میں اتنی حیرانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ انکل نے عدیل کے فکر زدہ لہجے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے بیزار ہوتے ہوئے تڑاک کر جواب دیا۔ ایک تو پڑھ کر بے تحاشا تھک چکی تھی، اوپر سے نیند سے بوجھل ہونے کی وجہ سے عجیب چڑچڑاپن اس پر طاری تھا، تبھی اس نے اتنا بد لحاظ ہو کر جواب دیا۔ عدیل نے اس کے بد لحاظ سے جواب کا بالکل برا نہیں منایا، بلکہ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ میں کافی کی 2 مگ اٹھائے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ اس وقت واقعی انکل کو شدت سے اس کی طلب محسوس ہو رہی تھی۔ اب اسے اپنے گندے رویے پر افسوس ہو، کچھ شرمندگی بھی محسوس ہوئی، لیکن وہ ہرگز عدیل کے سامنے اپنی شرمندگی کا اظہار نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے خود کو بالکل سنجیدہ ظاہر کرتے ہوئے بڑی ڈھٹائی سے عدیل کے ہاتھوں سے کافی کا مگ لی اور جلدی جلدی کافی گھٹنے لگی۔ حد تو یہ تھی کہ اس نے عدیل کا شکریہ ادا کرنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ خیر وہ بیچارہ بھی اس کی اکڑ کو برداشت کرتا وہ بڑے سکون سے کافی پی رہا تھا۔ کافی ختم کرنے کے بعد وہ انکل کے پاس سے اس کی سارے کتابیں سمیٹنے لگا۔ یہ کیا کر رہے آپ؟ انکل نے ماتھے پر بل چڑھا کر ناسمجھی کا اظہار کرتے ہوئے سوال کیا۔ تمہاری بک سمیٹ رہا ہوں، دکھائی نہیں دے رہا؟ اس نے نارمل لہجے میں جواب دیا۔ پر کیوں؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ میں نے پڑھنا ہے اپنا، اس نے احتجاج کیا۔ توبہ کرو لڑکی، اور کتنے پڑھو گی؟ وقت دیکھا ہے تم نے؟ 4 بج چکے اور اب اگر تھوڑی دیر بھی اور کتابوں میں گھسی نا تو سارے پیپر میں سوتی رہو گی۔ اسے شرافت کے دائرے میں رہتے ہوئے بیڈ پر پہنچو اور سو جاؤ۔ عدیل نے رعب جما کر کہا۔ انکل کو بھی اس کے بعد کچھ حد تک ٹھیک ہی لگی تھی، اس سے وہ بھی گندا سا منہ بناتے اٹھی اور سونے کے لیے بیڈ پر چلی گئی تھی۔ اب یہ جتانا بھی تو ضروری تھا نا کہ عدیل نے جبراً اس کو پڑھنے سے روکا ہے، ورنہ تو اس کا خود بھی سونے کا خوب دل تھا، یعنی اس وقت اس کے تھکن اور نیند سے بے حال وجود کو اطمینان سے سونے کی اشد ضرورت تھی۔ کافی پینے کے بعد اس کی تھکاوٹ زیادہ وجود کو کچھ حد تک تسکین پہنچی تھی، مگر پھر بھی وہ سونا چاہتی تھی۔ صبح وہ معمول سے لیٹ اٹھی اور اب جلدی جلدی تیاری کرنے میں مصروف تھی۔ تیار ہونے کے بعد وہ عدیل کے ہمراہ یونیورسٹی پہنچی۔ شکر تھا کہ یونیورسٹی سے لیٹ نہیں ہوئی تھی، اب یہاں اسے ساری ٹینشن اس کے پیپر کی تھی کہ اللہ جانے اچھا ہوگا بھی یا نہیں۔ اس کی شکل ایسی تھی کہ کوئی بھی دیکھ کر سمجھ سکتا تھا کہ اس وقت بڑی ٹینشن میں۔ اسے پریشان دیکھتی ہوئی غانیہ اس کے پاس آئی۔ خیر تو ہے، اتنی پریشان لگ رہی ہو؟ غانیہ نے بالکل نارمل ہو کر پوچھا۔ اس کے لہجے سے لگتا ہی نہیں تھا کہ ان دونوں کے درمیان کبھی کوئی کدورت، کوئی رنجش پیدا ہوئی تھی۔ آپ کون؟ انکل نے جل کر طنز کیا، اس کے پاس اٹھ کر چلی گئی تھی۔ بے شک کچھ جتاتی نہیں تھی، لیکن غانیہ کے صاحب کا کھینچا کھینچا رویہ نے اسے کچھ تکلیف تو پہنچائی تھی۔ شکر تھا کہ اس کا سامنا عادل سے نہیں ہوتا تھا، ورنہ ممکن تھا کہ وہ اپنی زندگی کے سب سے بڑے حادثے کے افسوس سے باہر نہ نکل پاتی۔ ممکن تھا کہ وہ عدیل کے ساتھ ایڈجسٹ نہ ہو پاتی۔ غانیہ سمجھ سکتی تھی کہ انکل نے ایسا کیوں ریئیکٹ کیا تھا۔ اسے بھی اپنے دل میں فضول سکینہ پالنے پر خاصی شرمندگی اور افسوس تھا کہ آخر اسے کیسے انکل کے صاحب کا منگیتر ہڑپ کر اسی سے کنارہ کر لیا۔ لیکن وہ بھی کیا کرتی، پیشکش عادل کی طرف سے ہوئی تھی نا، اور اسے دوستی کے بعد اس میں ہمت نہیں تھی کہ انکل کا سامنا کر پاتی، اسی لیے اس نے اپنی پیاری سی دوست سے دور اختیار کی۔ پر اب وہ سب سدھارنا چاہتی تھی، اسی میں ہی سب کی بھلائی تھی۔ انکا اپنا پیپر دیکھ کے بڑی خوش باہر نکلی۔ وہ امید سے زیادہ اچھا پرفارم کر کے آئی تھی، اس لیے بے حد مطمئن بھی تھی۔ غانیہ بھی پیپر دے کر آئی تھی تو انکا کو ڈھونڈ کر اسی کے پاس آ کر بیٹھی۔ لگ رہا ہے کہ پیپر کو زیادہ اچھا ہو گیا، اسے چہکتے ہوئے پوچھا۔ تم سے مطلب؟ انکا بگڑ کر بولی۔ یار ایسے تو بات نہیں کرو، غانیہ نے منت کی تھی۔ شکر کرو بات کری ہوں، ورنہ تم نے مجھے اس لائق بھی نہیں سمجھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آخر جو برا ہوا میرے ساتھ ہوا ہے، تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم لوگ میری مدد کرتے، مجھے سپورٹ کرتے، یا کم سے کم میرا دکھ بانٹتے، لیکن نہیں، تم لوگوں نے تو الٹا مجھے ہی اکیلا کر دیا تھا۔ انکا نے بالآخر اپنے دل کی بھڑاس نکالتی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بظاہر وہ نظر انداز کرتی تھی اور اسے لگتا تھا کہ ان بالکل اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن اسے ہر ایک کی زیادتی، ہر ایک کی بدسلوکی اندر ہی اندر بہت چکتی تھی، تکلیف پہنچاتی تھی۔ اسے اس وقت عادل کے وہ تلخ لہجے میں کہے گئے اذیت ناک الفاظ بھی یاد آئے جو اس نے انکا کو الزام دیتے ہوئے کہے تھے۔ تم نے بہت ہی گھٹیا حرکت کی ہے، تم تو مجھ سے محبت کرتی تھی نا، تو پھر مجھ پر اتنا بڑا ظلم کیوں کیا؟ جواب دو۔ اسے ایک ایک لفظ یاد آئے اور یاد آتے ہی آنسو اس کی آنکھوں سے ابل پڑے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ عادل میں اس کی کوئی دلچسپی باقی تھی، بس رویوں کا دکھ تھا جسے وہ کہہ کر اظہار کر کے ختم کرنا چاہتی تھی۔ غانیہ کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، بے شک اس کی سوچ نہیں پڑ سکتی تھی، لیکن اس کی شکایتیں سن چکی تھی، اس کے درد کا اندازہ تو لگا چکی تھی نا، اور اس کے اس طرح بے اختیار ہونے پر بھی تو وہ بے چین ہوئی تھی، اس لیے تو اسے لپک کر اسے گلے لگایا۔ I'm sorry انکا، پلیز معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، بہت بڑی غلطی، میں سچ میں بہت شرمندہ ہوں، غانیہ نے ندامت سے چور لہجے میں سسک کر کہا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بھی جاری تھے۔ اس کے ایسے کہنے پر انکا کو مزید رونا آیا۔ گندی چڑیل، اور اس کے گلے لگی روٹھے ہوئے سے لہجے میں بولی۔ کہنے کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ اس کے دل میں غانیہ کے لیے اب کوئی میل نہیں۔ اس کے جواب پر غانیہ مسکرا اٹھی۔ او ہو، بڑی حق دی جا رہی ہے ایک دوسرے کو۔ ذرا فاصلے پر کھڑے اسٹوڈنٹس میں سے کسی ایک نے نعرہ لگایا، دونوں ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی تھی۔ باقی اسٹوڈنٹ دانت نکالنے لگے۔ ہاں تو تم کیوں جل رہے ہو؟ غانیہ نے بھی اپنا اعتماد بحال کرتے ہوئے ہانک لگا کر حساب برابر کیا تھا۔ معمول کی طرح عدیل آج اسے لینے آیا تھا، پیپرز ختم ہونے کی تو اس کو انکا سے زیادہ خوشی تھی، کیونکہ وہ سکون سے اس کو تنگ کر سکتا تھا۔ انکا بھی اپنی پڑھائی کی طرف سے مکمل آزاد ہو چکی تھی، اس لیے خاصا ریلیکس فیل کری تھی اور ایگزام کی ٹینشن بھی بالکل ختم ہو چکی تھی، تو اب اس کا دماغ بالکل خالی تھا۔ اس میں کوئی نئی تکلیف، کوئی نئی ٹینشن یا کوئی نیا شوشہ چھوڑنے کے لیے کافی جگہ بن چکی تھی۔ یہ انسانوں کا دماغ بھی نہ کب زیادہ دیر تک خالی رہتا ہے، سو اس سے اس کا دماغ بھی اس کا چین برباد کرنے کے لیے ایک زبردست سا خرافاتی خیال اس کے شعور میں منتقل ہو چکا تھا، اور وہ بھی کار میں، عدیل کے قریب ہی۔
وہ بھی کار میں عدیل کے قریبی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی نیا پھڈا ڈالنے کے لیے بالکل تیار تھی۔ عدیل، اسے سخت لہجے میں پکارا۔ جی؟ چاہت سے مخمور لہجے میں جواب آیا۔ مجھے امی کے ہاں جانا ہے، وہ کرختگی سے بولی۔ چلی جانا، لیکن تم اتنے عجیب طریقے سے کیوں بول رہی ہو؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ میری مرضی، میں جس کسی سے جیسے بھی بات کروں، اور میں نے آپ سے امی کے گھر جانے والی بات کی کوئی اجازت لینے کے لیے نہیں بولی، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے ابھی امی کے گھر چھوڑ کر آئیں۔ وہ عجیب پاگلوں کی طرح ہائپر ہوئی تھی۔ ریلیکس انکا، کچھ ہوا کیا؟ تم اس طرح کیوں بات کر رہی ہو؟ عدیل پریشان ہوا تھا۔ گاڑی چلاتے اس کی نظر تو سامنے روڈ پر مرکوز تھی، لیکن دھیان انکا کی طرف تھا۔ کچھ نہیں ہوا، میں نے کوئی انوکھی بات تو نہیں کی جو آپ اتنا حیران و پریشان ہو رہے ہیں؟ لہجے میں درستگی برقرار تھی۔ میں کب کہہ رہا ہوں کہ کوئی انوکھی بات کر دی تم نے؟ میں تو بس یہ پوچھ رہا ہوں کہ آخر ہوا کیا ہے جو تم اچانک اتنے عجیب لہجے میں بات کر رہی ہو؟ مطلب صبح تک تو سب ٹھیک تھا، اب کیا ہوا ہے تمہیں؟ عدیل نے اس بار ذرا کھدرا لہجہ اپنایا، ساتھ ہی اس کی پریشانی پر بل بھی نمودار ہوئے۔ حالانکہ وہ ابھی بھی اس کے لیے فکر مند اور پریشان تھا، لیکن انکا کا طرز کلام اسے غیظ دلا رہا تھا، تبھی وہ تھوڑی سختی سے بولا تھا۔ سخت لہجوں کی اسے عادت نہیں تھی نا۔ انکا کا یہ بدلا ہوا بے تک کا ترش انداز بھی اسے پسند نہیں آیا تھا، اور وہ پریشان بھی تو ہوا تھا کہ کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا اس کے ساتھ۔ میں ابھی بالکل ٹھیک ہوں، بس مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے امی کے گھر جانا ہے، مجھے آپ زہر لگتے ہیں اور مجھے ذرا سے بھی انٹرسٹ نہیں ہے آپ میں، بس آپ ابھی کے ابھی مجھے امی کے گھر چھوڑ کر آئے ہیں۔ وہ ضد کرتے ہوئے میں چل کر بولی، اور وہ حتی الامکان عدیل کی تحقیق کرنے کی کوشش کرتی، اور تو اور اب وہ رونے بھی لگی تھی۔ نہ جانے اسے کیا ہوا تھا، اس کے الفاظ کس حد تک سچے تھے یا کس حد تک جھوٹ تھے، یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ عدیل کو اس کے لفاظی سن کر ذرا تاؤ آیا تھا، مگر پھر ایک نظر اس کی طرف دیکھ کر سب سمجھ گیا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ کس احساس کے تحت یہ سب کچھ کہہ رہی ہے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ کیوں ایسے میں چل رہی ہے، اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کے اندر چل کیا رہا ہے۔ اسی ذرا سے سوچنے کے بعد سے روتی ہوئی انکا کو مخاطب کر کے کہا، اچھا ٹھیک ہے، رونا بند کرو، میں ٹرن لیتا ہوں، چھوڑ کر آتا ہوں تمہیں تمہاری امی کے گھر۔ وہ سب پارٹ اور سرٹ لہجے بولا اور موڑنے لگا تھا۔ اپنی امی کے گھر والے راستے پر گاڑی کو موڑتے دیکھ کر انکا کو تسلی ہوئی تھی، اسے کچھ حیرت بھی ہوئی تھی، کیونکہ عدیل عموماً ایک دم ایسے کسی کی بات تو نہیں مانتا تھا۔ خیر، وہ اس کے کہنے پر رونا بند کر چکی تھی، لیکن ہلچل تھی جو اس کے اندر بیدار ہونے لگی تھی۔ وہ اپنے دل کی بھڑاس نکال کر بھی سکون محسوس نہیں کر پائی تھی۔ وہ اتنی جلدی اپنی بات منوا کر بھی خوش نہ ہو سکی تھی۔ وہ ابھی اپنی الجھی سی کیفیت میں مبتلا تھی کہ ٹرن لینے کے بعد وہ دوبارہ گویا ہوا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، یہ جب تم اتنے دنوں سے میرے ساتھ چپ چاپ سکون سے رہ رہی تھی، تو اس وقت تمہیں احساس نہیں ہو کہ تمہیں اپنی امی کے گھر جانا چاہیے؟ مجھ سے خدمتیں کرواتے ہوئے، روز کی پک اینڈ ڈراپ سروس لیتے ہوئے تمہیں فیل نہیں ہوا کہ میں تمہیں زہر لگتا ہوں؟ اس نے جیب بھر کر طنز کیا تھا۔ انکا اس کی بات سن کر خوب کچی ہوئی تھی، پر ڈھیٹ بنتے ہوئے اس نے بھی عدیل کے طنز کا بھرپور دفاع کیا تھا۔ دیکھیں، میں نے اس وقت آپ کے پیر نہیں پکڑے تھے کہ مجھے اپنے ساتھ رہنے دے، نہ میں نے خدمت دینے کی کوئی خواہش ظاہر کی تھی۔ اور آپ خود بتائیں کہ میرے ایگزامس کے دوران کوئی ایسا ایشو کیسے کھڑا کرتی جس سے میری پڑھائی ڈسٹرب ہونے کا خدشہ رہتا؟ اب میں بالکل فری ہوں نا، اس سے سکون سے اپنے لیے اسٹینڈ لوں گی۔ اسے پہلے تو عدیل کے طنز کا حساب برابر کیا تھا، پھر ذرا اترا کر اپنا پلان بتایا تھا۔ اس کی باتیں سن کر عدیل کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑی۔ اس کے ذہن میں ایک زبردست سا آئیڈیا پوندا، اب وہ بہت مزے سے انکا کو پاگل بنانے والا تھا۔ انکا نے اپنی طرف سے تو امی کے گھر جانے والا کوئی بہت ہی ہنگامہ خیز شوشہ چھوڑا تھا، لیکن بیچاری اسے کیا پتا تھا کہ اسے عدیل سے پنگا لیا ہے۔ عدیل جیسا شاطر تو اگلے کو اسی کے جال میں پھنسانے کا ہنر رکھا کرتا تھا۔ ہائے معصوم، اب اس کی چال بازی کا شکار ہونے لگی تھی۔ ایک بات بتاؤ، تم سچ میں اسی لیے جانا چاہتی ہو کہ میں واقعی میں تمہیں برا لگتا ہوں؟ عدیل نے آنکھیں سکڑتے ہوئے بڑے انہماک سے پوچھا۔ ظاہر ہے، اور کیا وجہ ہوگی بھلا؟ انکا نے سر جھٹکتے ہوئے جواب دیا، جیسے وہ عدیل کی کم فہمی کا مذاق اڑا رہی ہو، کہ لو بھائی، اتنے بڑے آدمی کو اس سے دوری اختیار کرنے کا مقصد ہی سمجھ نہیں آیا۔ مجھے تو کچھ اور ہی وجہ لگتی ہے، اس مشکوک لہجے میں کہا۔ سیریسلی؟ پھر تو آپ وہ وجہ بھی بتا دیں جو آپ کو لگ رہی ہے۔ وہ مزے خیز لہجے میں بولی۔ پتہ نہیں آج اسے ہو کیا رہا تھا، وہ اس کا مذاق اڑانے سے باز ہی نہیں آ رہی تھی۔ دیکھ لو، اگر وجہ بتا دی نا تو تمہارے چھکے چھوٹ جائیں گے۔ عدیل نے اس کا تجسس بڑھایا۔ وہ واقعی متجسس بھی ہوئی تھی۔ حیرت کی بات ہے، ویسے اب آپ یہ باتوں کو یہاں وہاں مت گھمائیں، سیدھے ٹاپک پر آئیں، سمجھے؟ وہ دوست جماتے ہوئے کہنے لگی۔ اے مسز، ذرا ٹون سیٹ کرو اپنی، مجھے پسند نہیں ہے ایسا لہجہ۔ عدیل نے اس کے بات کا جواب دینے کے بجائے الٹا وارن کیا تھا۔ او مسٹر، آپ بھی بات گول مول نہ کریں، بلکہ سیدھے سیدھے جواب دیں۔ اس نے دوست جمانے والی ٹون برقرار رکھی تھی، وہ بھی کہاں ماننے والی تھی۔ اچھا بات تو سنو مسز، تمہیں بالکل زہر نہیں لگتا، انفیکٹ اب تو میں تمہیں بہت اچھا لگنے لگا ہوں۔ اب یہ مت پوچھنا کہ مجھے کیسے پتہ چلا، میں یہ محسوس کر سکتا ہوں، اس نے مزے لیتے ہوئے کہا۔ جیسے جیسے وہ یہ لفظ اپنی زبان سے ادا کر رہا تھا، ویسے ویسے انکا کے دل کی حالت تبدیل ہو رہی تھی۔ اسے بڑی مشکل سے خود پر قابو پاتے اپنی زبان کھولی تھی۔ خوش فہمیاں ہیں آپ کی، کہنے کو تو اس نے دل کے اندازے کی نفی کی تھی، پر اتنا سا جملہ کہتے وہ لرزی تھی، اٹکی تھی، کپ کپائی تھی۔ اس کے اتنے سے جملے کی ادائیگی نے عدیل پر بہت کچھ واضح کر دیا تھا۔ وہ اپنے اندازے میں 100% درست تھا۔ اس کا انداز انکا کو بھی ابھی ہوا تھا۔ وہ اسے اپنے آپ میں ہی ایک شور سوٹتا محسوس ہوا تھا۔ وہ شور جن آوازوں پر مشتمل تھا، وہ جو کچھ انکا ہر پر آشکار کر رہا تھا، یہ تو اس نے اپنے وہم و گمان بھی نہیں سوچا تھا کہ بھلا وہ کیسے جنگلوں کو اپنا دل سونپ سکتی تھی۔ اسے خود پر یقین نہیں آیا تھا، پھر اس نے کمزور سے دفاع کیا تھا۔ اس نے اپنے سبھی جذبوں کو وہم کا نام دے کر خود کو تسلی دی اور آگے سے کچھ نہیں بولی۔
खुश फहमी नहीं, यकीन है। अगर चाहो तो साबित कर सकता हूँ, उसे चैलेंज किया। करे साबित। वो भी आगे से जोश में आकर जल्दी जल्दी बोल गई थी और अब पछताई, क्योंकि वो जानती थी कि अब अदिल ज़रूर ऐसा कुछ बोलेगा जिससे वो अपनी बात सच में साबित कर देगा। देखो, सिंपल सी बात है, तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है ना, इसलिए तुम मुझसे भागना चाह रही हो, क्योंकि तुम मुझसे सिर्फ नफरत करना चाहती थी और गलती से मैं तुम्हें पसंद आ गई हूँ और तुम इस बात का इकरार करने से डरती हो, इसलिए तुमने मुझसे दूर जाने का फैसला किया है। और अगर ऐसा ना होता तो तुम यूँ अचानक क्यों दूर भागने की कोशिश करती? अगर ऐसा ना होता तो तुम पहले की तरह कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, सुकून से मेरे साथ रहती। तुम बताओ, मैं सही कह रहा हूँ ना? अदिल ने बड़ा खुश होते हुए अनका को जला जला कर नॉन स्टॉप अपने खालिस ख्यालात प्लस अंदाजे बताए थे और आखिर में तस्दीक भी चाहिए। अनका भला कैसे उसकी हर बात हर अंदाजे की तस्दीक कर देती। हाँ, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मुझे पहले की तरह आज भी आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप समझते हैं कि मैं आपकी बातों में फंसकर आपके साथ वापस जाने पर राजी हो जाऊंगी तो ये आपकी भूल है। मैं बिल्कुल आपके झांसे में नहीं आऊंगी अभी, इसीलिए आप अपने अल्फाज मुझ पर ज़ाया मत करो। मुझे खामोशी से घर लेकर चले। मैंने आपके साथ नहीं रहना, सो नहीं रहना। वो बड़ी दिलेरी से अपने अपने दिल की हालत पर काबू पाती सफाई से झूठ पर झूठ बोलती गई। अदिल को अनका से इस डटाई की तवक्को नहीं थी। काफ़ी स्मार्ट हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हें बेवकूफ़ बनाना थोड़ा मुश्किल है। उसने दिल ही दिल में अनका के मुतालिक सोचा, उसके बाद मुकम्मल तौर पर खामोश रहा। उसकी खामोशी से माहौल में एक अजीब खिंचाव पैदा हो गया था, जैसे अगर इस खामोशी में कोई एहतियाज पैदा हो तो कोई क़यामत खड़ी हो जाएगी। वो लोग अनका की अम्मी के घर तक पहुँच चुके थे। इन दोनों की तवील खामोशी का अजीब इज़्तिराब तक खुद ब खुद ही ज़ायल हो चुका था। अदिल ने सुकून से उसके गेट के आगे अपनी कार रोकी और सर्द अपनी नज़रों में यकदम एक सर्द तासुर भरता हुआ अनका की तरफ देखने लगा। उसे कार लॉक की हुई थी, इसे अनका बाहर नहीं निकल पाई। इसे अनलॉक करे, मुझे बाहर निकलना है। अनका ने अदिल को कच्चा जमा जाने वाली नज़र से घूरते हुए कहा। करता हूँ, पहले मेरी बात तो सुन लो। वो ज़रा ठहर कर दबदबे से बोला। फरमाएं, अनका ने बेजारी से जवाब दिया। उसकी ये बेजारी सतही थी क्योंकि अंदर से तो वो अच्छी खासी लर्जी थी। अदिल का बदलता लहजा उसे कुछ खौफजदा सा कर गया था। अनका, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में आने किसी बुरे हादसे से कम नहीं था। इसके बाद तुम्हारे साथ मेरा जो बर्ताव रहा वो भी बिलाशुबा काबिल मजम्मत था और है, लेकिन यकीन करो मैं सबके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। लेकिन मैं अपनी गलती का एतराफ़ शर्मिंदगी का इजहार करने के बाद ये नहीं कहूँगा कि मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैं माफ़ी मांगना ही नहीं चाहता। इसलिए मैंने अब तक माफ़ी नहीं मांगी और ना ही मांगूंगा, क्योंकि मैं अपनी गलतियों का इज़ारा माफ़ी मांग कर नहीं बल्कि अपने अमल से, अपने रवैये से करना चाहता हूँ। यकीन करो इस सब के लिए मुझे खुद पर बहुत जबर करना पड़ता है। मैं आज भी आदतों का बेहद बुरा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए खुद को अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ ना। मैंने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की कि तुम्हें एहतराम और इज़्ज़त के साथ अपनाऊँ, लेकिन तुम हो के मेरे साथ देने पर राज़ी नहीं होती। मुझे छोड़ना चाहती हो, दूर भागना चाहती हो। मैं हालात को बेहतर बनाने के लिए अपने खताओं के जल के जो कर सकता था मैंने किया। मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगा। तुमने जाना है तो शौक से जाओ। अब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा, लेकिन फिर मुझसे किसी भलाई उम्मीद मत रखना। वो बहुत रुबदार सी आवाज़ में मुसलसल अनका की आंखों में आंखें डालकर बोलता गया। अनका भी शशद्दर होकर उसे सुनती गई। उसके खामोश होने पर तो जैसे वो होश की दुनिया में वापस आई थी। यू आर एन इडियट। इतनी लंबी बात की और वो भी बिल्कुल फजूल। माफ़ी मांगने से क्या होता है? हाँ, अगर मान लेंगे तो क्या ना कट जाएगी आपकी? और ये आप बातें किस किस्म की कर रहे हैं? मतलब कोई ऐसे बोलता है कि मैं नहीं रोकूंगा, जाना है तो शौक से जाओ। और ये बताइए कि क्या कोशिश की आपने? हाँ, थोड़ा सा बिहेव दुरुस्त किया था बस, और थोड़ा सा ख्याल रखा था। अगर आप सच में मुझे और हमारे रिलेशन को लेकर सीरियस हैं तो हमारे दरमियान मौजूद तलखियों को ख़त्म करने की कोशिश करें। ये क्या अजीब बातें कर रहे हैं? खुदा का लाख लाख शुक्र है कि जो मैंने आपसे दूर भागने का फैसला किया। मुझे बिल्कुल कोई शौक नहीं कि मैं किसी ऐसे बंदे के लिए अपनी फीलिंग्स बर्बाद करूँ जो खुद तो जंगली है ही, लेकिन उसकी अकल से उससे भी ज़्यादा जंगली। अगर आप में इंसानों वाली अकल पाई जाती ना तो कोई अकल की बात करते। अब आप शराफत से लॉक खोलें ताकि मैं बाहर निकल सकूं और आपसे दूर भागूं। पागल कहीं का। अदिल की बातों पर तपी तो थी वो, तभी इतना बेधड़क होकर उसने अपने अंदर की सारी भड़ास बाहर निकाली थी। अदिल के लिए अनका का ज़बरदस्त किस्म का जवाबी हमला बिल्कुल गैर मुतवक्को था। तभी वह हैरानी से उसका मुंह तक रहा था। अनका के तहक्कुम भरे लहजे का कमाल था कि फ़ौरन बेख्तियारी से कार अनलॉक की। अनका फ़ौरन ही कार से बाहर निकली, उसका दरवाज़ा ज़ोर से मारते हुए आगे बढ़ी। इडियट, उसे जलकर मुंह ही मुंह में कहा। उसे रह रहकर अदिल पर गुस्सा आ रहा था। अगर वो सच में रुकना चाहता था तो कोई इज्जत और तमीज़ वाले तरीके से मना सकता था ना। अनका भी थोड़े तरद्दुद के बाद मान जाती, लेकिन वो भला ऐसे कैसे कर सकता था? अगर ऐसा हो जाता तो फिर वो अपने आप को इडियट कैसे साबित करता? उसके जाते निकलते ही अदिल ने भी कार स्टार्ट की और थोड़ा सा भी वक्त ज़ाया किए बगैर वहाँ से रफू चक्कर हुआ। उसे तो समझ ही नहीं आई थी कि अनका आखिर कैसे इस कदर हज़र जवाब हो सकती है। वो सारे रास्ते उसकी बातें सोचता, बल्कि वो तो उसकी बातों के पीछे पीछे छुपे मतलब ही ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अदिल के वहाँ से जाने के बाद अनका ने घर की बेल के बटन पर उंगली रखी। दरवाज़ा खोलने के बाद उसकी अम्मी आई थी। उसे वहाँ देखकर उन्हें खुशगवार हैरत हुई थी। उन्होंने दरवाजे पर ही बहुत गर्म जोशी से उसे गले लगाया और उसके बाद आओ बेटा अंदर आओ कहते हुए मोहब्बत से अंदर आने का बोला। उसके अंदर आने के बाद उन्होंने अदिल को भी अंदर बुलाने के लिए झांक कर बाहर देखा तो वहाँ मौजूद ही नहीं था। जाहिर है वो वहाँ कैसे मौजूद हो सकता था?
وہ تو پہلے ہی وہاں سے جا چکا تھا۔ اسے باہر نہ پا کر وہ واپس مڑی، اندر آئی اور انکا پر اپنی مشکوک نظر کا گھیرا تنگ کیا۔ عدیل کہاں ہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ وہ مجھے چھوڑنے آئے تھے، چھوڑ کر چلے گئے، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بیٹا کم سے کم اندر تو بلا لیتی، انہوں نے ملامتی نظر سے گھورتے ہوئے کہا۔ امی وہ جلدی میں تھے اس لیے نہیں روکا، اور آپ کیسی ماں ہیں؟ بیٹی اتنے دفعہ گھر آئی، اسے پوچھنے کی بجائے اپنے گندے سے داماد کے متعلق سوال و جواب کیے جا رہی ہیں، ایسے بھی کوئی کرتا ہے کیا؟ وہ ناراض ہوتے ہوئے بولی۔ گندا سے داماد؟ انہوں نے تعجب سے انکا کی طرف دیکھا۔ مطلب لڑائی ہوئی تم دونوں کی؟ بتاؤ کیا کیا تم نے؟ انہوں نے بھرپور تفتیشی انداز اپناتے ہوئے سوال کیا تھا۔ توبہ امی، یوں نہیں کہ بچے یونیورسٹی تھکی آ رہی اپنا پیپر دے کر آئیے، اوپر سے اتنے دنوں بعد میکا کا چکر لگائے، اس کی کوئی آؤ بھگت کر لوں؟ نہیں، بس آپ کو تو اپنے داماد کی پڑی ہے، آپ کو تو میری کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ اور ابو تو چاہتے ہی نہیں کہ میں سکون سے رہوں، اس لیے بار بار اپنے گندے سے داماد کے پاس واپس بھیج دیتے ہیں۔ اب پلیز جب تک میں خود یہاں سے نہیں جاتی نا تب تک مجھے بھیجنے کی بالکل کوشش مت کیجیے گا، اور میری پیاری امی پلیز کچھ کھانے کو دے دیں، تب تک میں فریش ہو کر آتی ہوں، اوکے؟ وہ اپنی آخری بات بہت لاڈ سے کہتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ فریش ہو کر آئی تو اسے ٹرے میں موجود گرما گرم کھانا اس کے بیڈ پر پڑا ملا۔ وہ ندیدوں کی طرح جلدی بیڈ پر آ کر آلتی پالتی مار کر بیٹھی، اپنے ہاتھ مسلتے ہوئے للچائی ہوئی نظروں سے اپنے پسندیدہ آلو شوربے کے گوشت کے شوربے تڑکے والے چاولوں کو دیکھ اور بھوکوں کی طرح کھانے پر ٹوٹ پڑی تھی۔ اس کی امی واپس پانی لینے گئی تھی، وہ پانی لے کر آئی تو انکا کو کھانے پر ٹوٹتے دیکھ کر انہیں شدید تاؤ آیا۔ بیٹا کیا ہو گیا تمہیں؟ یہ پاگلوں کی طرح جنگلیوں کی طرح کیوں کھانا کھا رہی ہو؟ اس کی امی نے غصے سے سوال کیا۔ امی وہ مجھے بہت بھوک، وہ کہتے کہتے رکی تھی، اس نے اپنا منہ اتنا بھر رکھا تھا کہ چاول اس کے منہ سے باہر نکل رہے تھے۔ اوف، مسٹر جنگلی نے مجھے بھی جنگلی بنا دیا، اسے رک کر سوچا۔ کیا بھوک؟ اس کی امی نے اس کے ادھورے جملے کی بات ذرا غصے میں پوچھا۔ وہ مجھے بھوک لگ رہی تھی، اسے نوالا نگل کر ذرا خفت سے جواب دیا۔ بیٹا بھوک لگنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ انسان انسانوں کی طرح نہ کھائے، تمہیں کم سے کم کھانے کا آداب کا خیال رکھنا چاہیے، ورنہ جس ندیدے پن سے تم کھانا ٹھوس رہی ہو نا، ایسے تو جانور بھی نہیں کرتے۔ انہوں نے انکا کی بڑے اچھے طریقے سے عزت افزائی کی تھی۔ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، غلطی ہو گئی مجھ سے، ایم سوری۔ انکا نے اپنی عزت افزائی کو محسوس کرتے اور مزید عزت افزائی سے بچنے کے لیے اپنی حرکت پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اور پھر انسانوں کی طرح یعنی ذرا مہذب انداز میں نوالے لینے لگی۔ اس کی امی پانی رکھنے کے بعد اس کے پاس سے گئی نہیں تھی، بلکہ وہ اس کے ساتھ اس کے بالکل سامنے بیٹھ چکی تھی۔ ان کی چھٹی اس بتا رہی تھی کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ وہ پر یقین تھی کہ اس بار انکا ہی کوئی چاند چڑھا کر آئی ہے، اس لیے تو وہ مسلسل انکا کو اپنی مشکوک نظر سے دیکھی جا رہی تھی۔ اس وجہ سے انکا سے ڈھنگ سے کھانا بھی نہیں کھایا جا رہا تھا۔ ان کا مسلسل شک بری نظر سے دیکھنا انکا کو عجیب لگا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ جیسے کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں، اور ہو نہ ہو ان کا سوال یا ان کے سوالات اس کے دل کے بغیر اچانک ایسے گھر آنے کے متعلق ہی ہوں گے۔ اسے اپنی امی کا سٹائل کچھ صحیح نہیں لگا، اسے لگا تھا کہ جیسے ابھی اس کی امی سے پھینٹی لگائیں گی، اور وہ اس بیچاری کو دیکھ ہی ایسے رہی تھی جیسے وہ کوئی ڈاکہ ڈال کر آئی ہو۔ امی آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ اس نے اپنی امی کی تفتیشی نظر سے تنگ آ کر تھوڑا ڈرتے پوچھا۔ اماں حضور بھی اسی سوال کے انتظار میں تھی، سو انہوں نے بھی اس کے سوال کے جواب میں اپنے سوالات کی لسٹ انکا کی سماعت کی نظر کی تھی۔ بیٹا دیکھو تم اس طرح اکیلی اٹھ کر آ گئی ہوں تو مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، تمہارے اور عدیل کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا ہے، اس لیے مجھے بالکل سچ بتاؤ تم ادھر کیوں آئی ہو، بلکہ یہ بتاؤ کہ کیا گول کھلا کر آئی ہو، یا کیونکہ مجھے تمہاری حرکتیں دیکھ کر لگ رہا ہے کہ اس بار رولا عدیل نے نہیں بلکہ تم نے ڈالا ہے، یعنی سب کیا کرا ہے تمہارا ہے، اس لیے اب جھوٹ سے پرہیز کرتے مجھے بالکل سچ بتاؤ کہ کیا بات ہوئی ہے۔ انہوں نے ایک کے بعد ایک تیر پھینکا جو یقیناً نشانے پر تھا۔ انہوں نے پورے یقین سے انکا کو مجرم سمجھتے تفتیش کی تھی، اس کے کارناموں کے متعلق سوال کیے تھے، اب بھلا وہ کیا بتاتی کہ عدیل کو کیا کچھ کہہ کر رہی ہے۔ اس لیے ان کے سوالات کے جواب دینے کے بجائے انہی کو سکھانے لگی۔ اوف وہ امی یہ بات ہے، اب یہ سب پوچھنے کے لیے اتنی دیر سے مجھے اتنی اسٹرینج نظر سے گھور رہی ہیں، سچ بتاؤ آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ ویسے امی جی تھوڑے آداب میرے خیال سے آج کل کی ماؤں کو بھی سیکھنے چاہیے، مطلب جب ان کی بیٹی اپنے میکے آتی ہیں دیکھنے میں بالکل مطمئن لگ رہی ہوتی ہے تو ان کو بھی چاہیے وہ انہیں میکے کی فضا میں کچھ کھل کر سانس لینے دیں، اور خصوصاً جب وہ کھانا کھا رہی ہوں تو ان سے ایسے الٹے سیدھے سوال نہ کیا کریں، مطلب وہ انویسٹیگیشن تو تھوڑی دیر بعد بھی ہو سکتی ہے نا۔ اسے بڑی مہارت سے اپنی امی کی ساری تفتیش ایک طرف رکھ کر دادیوں کی طرح بڑے ناسہانہ انداز میں ہاتھ ہلا کر کچھ آداب سکھانے اور بتانے کی کوشش کی تھی۔ ویسے آداب بھی اسی کے اجادہ کرتے تھے۔ اس کی امی کو اس کی زبان درازی پر شدید تاؤ آیا تھا۔ اس کے بعد گھمار پر ان کو یقین ہو چلا تھا کہ اس کے سب اندازے 100% درست ہیں، یہ ضرور کوئی بیوقوفی کر کے آئی تھی، لیکن ابھی تو وہ اس ڈھیٹ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی، اس لیے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس پر برسی۔ ٹھیک ہے بیٹا تم ابھی اپنا کھانا ٹھونسو، اس کے بعد میں تمہاری خبر دوں گی۔ کوئی تمیز ہی نہیں ہے، نہ اپنے شادی شدہ ہونے کا لحاظ ہے، نہ ماں کا خیال ہے۔ ماں کو تو 100 پریشانی ہوتی ہے، اپنی بیٹیوں کو لے کر 1000 وسوسے ان کے دل میں آتے ہیں، لیکن تمہیں کیا پرواہ، تم اپنا کھانا ٹھونسو، ذرا اچھے سے کھانا، کیونکہ اس کے بعد میں نے تمہارا تفصیلی حساب کتاب بھی کرنا ہے۔ وہ انکا کو وارننگ دیتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ اف امی بھی نا، ابھی مجھے گھنٹہ نہیں ہوا آئی اور ان کو پریشانی لگ گئی۔ ہائے اللہ جی کتنا سویٹ بنایا اپنی امی کو، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا امی کو میرا اتنا خیال ہے، لیکن پھر بھی میری بھی تو کوئی پرسنل لائف ہے نا، ہر بات تو امی سے شیئر بھی نہیں کی جا سکتی۔ اس نے پیار سے سوچا، اور وہ کیا کہہ رہی تھی کہ امی میرا حساب کریں گی؟ ارے حساب کتاب تو تب ہوگا نا جب میں ان کے ہاتھ لگوں گی۔ اس نے سر کو بڑے شرعی انداز میں ہلاتے ہوئے شیطانی مسکراہٹ اپنے چہرے پہ بکھیرتے ہوئے خود سے کہا، اور پھر کھانے کی طرف اپنا دھیان لگایا۔ اسے
کھانے کے بعد اسے تمیز سے برتن اٹھائے اور کچن جا کر سنک میں رکھے۔ اس کے بعد وہ کچھ دیر تک پرسوچ انداز میں کھڑی کسی غیر مرئی نقطے کو گھورنے لگی۔ کچھ دیر اسی پوزیشن میں کھڑے رہنے کے بعد اسے کچن کی کیبنٹ کھولی، ایک بوتل نکال، اس پہ پانی بھر اور مزے سے کچن سے باہر نکلی۔ اسے منصوبہ بنایا تھا کہ شام تک اپنے کمرے میں بند رہ کر سکون سے سوئے گی۔ پانی بھی وہ احتیاطاً ساتھ لے کر جا رہی تھی کہ اسے اٹھنا نہ پڑے، اور پھر وہ اپنی امی کے سوالوں سے بھی تو بچنا چاہتی تھی۔ ویسے اگر وہ اپنی امی سے شام تک کی مہلت مانگ لیتی تو اس کی امی نے دے ہی دینی تھی، انہوں نے اسے کھا تھوڑی جانا تھا کہ حمیدہ بیگم اتنی مہلت تو اسے دے ہی سکتی تھی۔ مگر انکا وہ اپنے بیکار دماغ کو لے کر کہاں جاتی؟ اس میں ترما کا تو سچ میں دماغ ہی الٹا ہوا تھا۔ تبھی وہ اپنے آپ سے فضول میں ایسے چول منصوبے بنا رہی تھی، اپنی امی سے بچنے کے لیے اسے الٹی ترکیبیں سوچ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ اپنے کمرے تک پہنچ پاتی اس کی امی نے اسے روک لیا تھا، جو خیر سے اسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ ان کو اگنور کرتے مزے سے آگے آگے چلنے لگی۔ وہ اس وقت بالکل بھی اپنی اماں حضور کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، پر ایسا ممکن نہیں تھا کہ معاملہ اس کی چاہت اس کی مرضی کے مطابق دے پائے۔ سو اسے مجبوراً اپنی امی کے روکنے پر ان کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ کھانا کھا لیا تم نے؟ حمیدہ بیگم نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ وہ اس کی کچھ دیر پہلے کی گستاخانہ گفتگو پلس بدتمیزی بھول ہی نہیں تھی۔ جی کھا لیا، اس نے ہکلا کر جواب دیا۔ اب مجھے بتاؤ کہ تم ادھر کیوں آئی ہو؟ دیکھو اگر کوئی گڑگڑ والی بات نہیں تھی یا تم صرف نارمل طریقے سے یہاں چند دن یہاں رہنے کے لیے آئے تو اب تک کہہ چکی ہوتی، لیکن معاملہ نارمل ہے ہی نہیں۔ یہ جو تم نے اپنا منہ ابھی تک بند رکھا ہوا نا، اس کا صاف مطلب ہے کہ تم اپنی بیوقوفی کوئی مظاہر دکھا کر آئی ہو۔ اب سچ سچ پھوٹو کہ کیا بات ہوئی ہے؟ حمیدہ بیگم کا اشتعال و پریشانی دیکھنے لائق تھی۔ وہ اپنے 2 بچے کھو چکی تھی، وہ ان کا خوشیاں دیکھنے سے محروم رہی تھی۔ اب وہ چاہتی تھی کہ ان کا صحیح سلامت رہے، اپنے سسرال میں خوش رہے، تاکہ انہیں بھی اس کی طرف سے تسلی ہو، تاکہ وہ بھی سکون سے رہ سکے۔ ان کا ان کی یہ پریشانی محسوس کر سکتی تھی، پر اسے سمجھانا ان کے بس کا کام نہیں تھا۔ اسے تو بس اپنی فکر تھی، وہ اپنے کرتوت اپنی امی کو نہیں بتانا چاہتی تھی، لیکن بتائے بغیر بھی کب تک گزارا ہو سکتا تھا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ بتا ہی دیا جائے، کم سے کم اس کی ایک ٹینشن تو ختم ہوگی اور شاید اس کی امی کو بھی ذرا سکون مل جائے۔ اس لیے اس نے گلا کھنکارا شروع ہو گئی تھی۔ امی، وہ میں عدیل کو کہہ کر آئی کہ وہ مجھے زہر لگتی ہے، مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا، بس اتنی سی بات ہے، اور آپ نے خواہ مخواہ دنیا ہلا کر رکھی ہوئی ہے۔ پلیز آپ اب مزید ٹینشن نہیں لینی آپ نے، اوکے؟ اور دیکھیں میں نے آپ کو سچی بات بتا دی، اب آپ نے میری جو مرمت کرنی ہے نا وہ بعد میں کیجیے، کیونکہ ابھی میں جا رہی ہوں سونے، اور مجھے کل صبح تک کوئی بھی بالکل ڈسٹرب نہ کرے۔ صبح تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔ وہ جلدی جلدی ایک سانس میں ساری بات کہتی وہاں سے بھاگ گئی تھی، اور کمرے میں جا کر اپنی وہی پانی کی بوتل تکیے کی ایک طرف ٹکا کر خود بھی وہاں دراز ہوئی تھی۔ دوسری طرف اس کی امی اس کی باتیں سن کر خوب جلی افسردہ ہوئی، کیونکہ اس کے علاوہ وہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ انکا کے کرتوت اس کے بابا کو بتا دے، لیکن پھر ان کے پریشان ہونے کا خیال کرتے ہوئے اس نے یہ بات سلمان صاحب کے علم میں لانے کا ارادہ ترک کیا، اور خود ان کے لیے کھانا گرم کرنے چلی گئی تھی، کیونکہ ان کے گھر آنے کا وقت تھا، اور حمیدہ بیگم کی عادت تھی کہ ان کے آنے سے پہلے وہ ہر چیز تیار رکھتی تھی۔ کاش انکا بھی عدیل کی ایسے ہی فکر کرتی، اس کی امی کے دل میں ارمان سے جاگا تھا۔ عدیل انکا کے بغیر گھر پہنچا تو اس کی موم نے اس کے بارے میں پوچھا۔ وہ فی الحال کسی بحث کے موڈ میں نہیں تھا، اور بحث سے بچنے کے لیے ضروری تھا کہ کچھ وقت کے لیے حقیقت کو چھپا لیا جائے۔ اس لیے اس نے یہ جھوٹ بول کر جان چھڑوائی کہ وہ ایک 1.5 دن کے لیے اپنی امی کے یہاں رہنے گئی ہے۔ فوزیہ بیگم کو اس کا یوں اچانک جانا عجیب لگا تھا، پر وہ عدیل کی بات کا اعتبار کرتے ہوئے خاموش رہی۔ انہوں نے عدیل کو کھانے کا بولا تو اس نے منع کر دیا، تو اس کا دل ہی نہیں کر رہا تھا کچھ کھانے کا۔ اس کا موڈ بہت خراب تھا۔ وہ سس روی سے چلتا اپنے روم تک گیا، فریش ہوا، کپڑے چینج کیا، آرام کی غرض سے اپنے بیڈ پر لے لیا، تو سمجھتا تاکہ سب ٹھیک ہو گیا۔ اسے لگا تھا اپنے جرم کا ازالہ کر چکا، پر نہیں، وہ غلط تھا۔ ابھی تک وہ کچھ نہیں کر پایا تھا، نہ ابھی تک کچھ ٹھیک ہوا تھا اور نہ ہی بدلا تھا۔ انکا اتنے عرصے اس کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی اسے یہ مقام نہیں دے سکی تھی کہ اس سے اپنی محبت کا اظہار کر پاتی۔ یہ تو طے تھا کہ وہ بھی اسے چاہنے لگی تھی، پر اس کا اظہار نہ کرنے اس بات کی دلیل تھا کہ اسے عدیل کو معاف نہیں کیا تھا یا اسے دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ وہ یوں ہی لیٹا لیٹا افسوس سے سوچتا گیا، پر یہ محض اس کی سوچ تھی، ورنہ انکا تو کب کا اپنا دل اپنی تمام تر حسین جذبوں کے ساتھ اسے سونپ چکی تھی، بس اسے ابھی اس بات کا احساس صحیح طرح نہیں ہوا تھا۔ عدیل مسلسل اپنی سوچوں میں گم تھا۔ میں نے تو ابھی تک اس سے معافی نہیں مانگی، لیکن اسے پتہ تو ہے کہ میں اس لیے پریشان ہوں، تو وہ ایسا نہ کرتی۔ اس نے اپنے تخیل میں ایک شکوہ سا کیا تھا، پھر کچھ دیر تک خالی ذہن رہا، جیسے اس کا ذہن کہیں رک سا گیا ہو یا سوچے جموع کے شکار ہو گئی ہوں۔ کچھ دیر اسی کیفیت میں رہتے رہتے اس کے ذہن میں ایک خیال کوندا، ایسے تو مجھے ہی پتا ہے کہ مجھ سے محبت کرتی ہے، پھر مجھے اس کے منہ سے لفظ اظہار سننے کا تجسس کیوں ہے؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ کیونکہ اظہار لازم ہے۔ جب تک کسی خالص جذبے کو لفظوں کے سانچے میں ڈھال کر تقویت نہیں بخشی جاتی، تب تک اگلا شخص جس کے لیے وہ احساسات ہمارے قلب و وجود میں پنپتے ہیں نا، وہ شبہات و وسوسوں کا شکار رہتا ہے۔ ایک بے یقینی سی کیفیت اسے مضطرب کیے رکھتی ہے، اس سے اظہار لازم ہے۔ اس کا شعور اس کے سوال کی ضد میں ایک مؤثر سی دلیل پیش کر چکا تھا، ایک تسلی بخش جواب جو اس کے فہم کے پردوں پر ڈال چکا تھا۔ اگر یہ بات ہے تو مجھے بھی معافی مانگنی پڑے گی۔ چلو دیکھتا ہوں، سوچوں گا اس بارے میں۔ میرے خیال ہے کہ ابھی تو مجھے سکون سے آرام کرنا چاہیے۔ جب کافی دیر وہ ایسی باتیں سوچ سوچ کر اکتاہٹ کا شکار ہوا تو اس اپنے سارے خیالات جھٹک کر سونے کی ٹھانی۔ وہاں اس کی بیوی نیند کے مزے لیتی ہوئی یہاں یہ مزے سے سونے کے لیے تیار لیٹا تھا۔ عدیل کچھ دیر ہی سو سکا تھا، اٹھنے کے بعد بھی وہ رات کے کمرے سے نہیں نکلا تھا۔
बल्कि मुसलसल अपना लैपटॉप ऑफिस के काम में बिजी रहा। अजीब सी बेजारी उसकी तबीयत पर तारी थी। इससे उसका दिल बाहर निकलने को ही नहीं किया। वो सुबह तक बाहर ना निकलता, मगर उसकी मॉम उसे डिनर का बुलावा देने आई तो मजबूरन उसे जाना पड़ा। डाइनिंग टेबल पर मुस्तफ़ा साहब और आदिल पहले से मौजूद थे। दोनों ने अपनी धीमी मुस्कुराहटों से उसका खैर मकदम किया था। वो आदिल के साथ कुर्सी घसीट कर बैठ चुका था। एक तरफ वो दोनों थे और दूसरी तरफ उसकी मॉम डैड। खाना बहुत ही खुशगवार माहौल में खाया जा रहा था। खाने के साथ साथ गपशप का सिलसिला भी जारी था, लेकिन आदिल इस गपशप में कोई खास हिस्सा नहीं ले रहा था। वो वहाँ बैठा सिर्फ हूँ हाँ से ही काम चला रहा था। बातें करते करते आदिल ने अपनी शादी का जिक्र छेड़ा। मॉम, अब तो मेरे एग्जाम्स भी हो गए हैं, आप लोग को मेरी दुल्हन लाने का कोई इरादा है क्या? उसने मजे लेते हुए पूछा। अस्तगफुरुल्लाह बेगम, अपने साहबजादे की बेसब्री मुलाहिजा करें। मुस्तफ़ा साहब ने मुस्कुराते हुए आदिल को देखकर कहा। उसके बाद पर सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली थी। इससे पहले कि मॉम कुछ बोलती आदिल खुद ही बोल पड़ा। नहीं डैड, आप बताएं, इस घर में अकेला कवारा अच्छा लगूंगा? आपने भी मॉम से शादी कर रखी है, भाई ने भी एक हसीना काबू में की हुई है, अब आप मेरे लिए भी तो कुछ सोचे ना। वो हंसे हंसे मजाक में बोलता गया। आदिल को उसके मुंह से अनका का तस्करा सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। हालांकि आदिल का बिल्कुल ये मकसद नहीं था किसी बात कहकर कोई बदमज़गी पैदा करते या आदिल का दिल जलाता। सिर्फ यही बात सोच आदिल अपने अंदर पैदा होने वाले गुस्से को दबाया और किसी भी किस्म के सख्त रद्द-ए-अमल से बाज रहा। बेटा, आज ही तो तुम्हारे एग्जाम्स खत्म हुए, थोड़ा सब्र कर लो, इतनी में क्या जल्दी है? मॉम ने जल्दी जवाब दिया। मैं तो सब्र कर लूंगा, पर क्या है ना, लड़कियों का मामला ज़रा नाजुक होता है। इधर इनके पेपर खत्म हुए, उधर उनकी शादी, इससे पहले गानिया किसी और के साथ मंजूर कर जाए। आप लोग मेरा प्रपोजल लेकर जाएं और बात ख़त्म। आदिल ने संजीदगी से अपना मौक़िफ़ पेश किया था। अच्छा ठीक है, कुछ करते हैं। अनका अपनी अम्मी के वहाँ से वापस आ जाए तो फिर वहाँ जाएंगे तुम्हारे रिक्शा लेकर। फौजिया बेगम ने भी संजीदगी से उसकी बात का हल पेश किया था। मॉम, आप ऐसा करें कि फ़िलहाल आप और डैड चले जाओ, उसको कुछ नहीं पता कि कब आएगी। आदिल ने नज़र चुराते हुए कहा। क्यों? तुमने तो कहा था कि 1-2 दिन के लिए गई है, फिर ऐसा क्यों कह रहे हो? मॉम ने नासमझी से पूछा। अगर मैं कुछ कह रहा हूँ तो ज़रूर कुछ सोच समझ कर कह रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ समझें। लेकिन बेटा, वो घर की बड़ी बहू है, वो नहीं जाएगी तो मेरे ख्याल से बुरा लगेगा ना। जब वो आएगी तो हम आराम से चले जाएंगे, उसकी मॉम ने जवाब पेश किया। मॉम देखिए, जिद नहीं करे, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग खुद चले जाए, उसका इंतजार न करे। वो आराम से कहते हुए टेबल पर से नैपकिन उठाता अपने हाथ साफ करने लगा और हाथ साफ करने के बाद कोई बात सुने कहे बगैर वहाँ से चला गया था। उसको क्या हुआ है? मुस्तफ़ा साहब ने पूछा। पता नहीं। फौजिया बेगम की परेशान नजरें वहीं टिकी थी जहाँ से वो अभी उठकर गया था। मॉम, आप परेशान हो रही हैं? आदिल ने मॉम का चेहरा देखकर कहा। कब सुधरेंगे ये दोनों? जरूर कोई झगड़ा किया होगा इन्होंने। वो परेशानी से बोली। अल्लाह हदायत दे इन लोगों को। मुस्तफ़ा साहब भी ये कहते हुए चेयर पीछे को खिसकाकर अपनी जगह से उठे। वो भी खाना खा चुके थे, इससे उठकर चले गए थे। अब टेबल पर फौजिया बेगम और आदिल मौजूद थे। आदिल कुछ देर उनके परेशान चेहरे को तकता गया, फिर एक ज़बरदस्त सा ख्याल जहन में लाते चहक उठा। उसने फौरन अपनी मॉम से तबादला ख्याल किया। उसका आइडिया सुनते उसकी मॉम की टेंशन कहीं गायब होकर रह गई थी। अगले ही दिन आदिल समेत मुस्तफ़ा साहब और फौजिया बेगम आदिल का रिश्ता लेकर गानिया के घर पहुंचे। गानिया ने पहले ही अपने वालिदैन को राजी किया हुआ था, इसलिए आदिल की फैमिली से मिलने के बाद उन्होंने फौरन ही प्रपोजल कबूल कर लिया था। रिश्ता तय हो जाने के बाद दोनों बच्चों के वालिदैन ने बाहमी मुशावरात करती ये तय किया कि मंगनी की बजाय इन दोनों का निकाह कर दिया जाए। शादी फिर बाद में हो जाएगी। इस मकसद के लिए उन्होंने 10 दिन बाद की तारीख निकाह के लिए मुंतखब की थी। मुस्तफ़ा साहब ने सोचा कि इस दिन अनका और आदिल का वलीमा भी हो जाएगा और गानी और आदिल का निकाह भी। इनके इस मंसूबे पर गानी के वालिदैन का कोई एतराज़ नहीं था। वो बेचारे सीधे साधे लोग थे। उनको अपने दामाद में शराफत और खुश अखलाकी के अलावा और कोई किसी खूबी की ख्वाहिश नहीं थी। सबसे बढ़कर उनकी बेटी खुश और आदिल में उनको इंसाफ की मौजूदगी महसूस कर चुके थे, इसलिए उन्हें बाकी किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। सब कुछ आदिल के बताए मंसूबे के मुताबिक हो रहा था। मुस्तफ़ा साहब ने अनका के वालिदैन से भी वलीमे की बात फ़ोन पर डिस्कस कर ली थी और उनका सही बात छुपाने की भी रिक्वेस्ट कर ली थी, जबकि आदिल ने देर से इन दोनों के झगड़े वाली पूरी बात उगलवा कर उसे प्लान में शामिल कर लिया था। वो भी खुशी खुशी मान गया। भला अनका की वापसी से बढ़कर उसे क्या चाहिए था? वो आदिल को उल्टी उल्टी बातें सुनाकर बड़ी बहादुर बनकर घर तो आ गई थी, पर यहाँ उसका जरा भी दिल नहीं लग रहा था। यहाँ उसे अरीज़े भी बार बार याद आ रही थी। वो बिल्कुल उदास होकर रह जाती। पता नहीं क्या था कि अगर दिल के साथ रहते हुए अरीज़ों को याद करने पर भी कभी उदास नहीं हुई थी। उसे अपनी जल्दबाजी पर रह रहकर अफसोस होता। बार बार एक ही सोच उसकी जान अजाब में डाली हुई थी कि उसे दिल को एक मौका देना चाहिए था। वो अगर खुद को बदलने की कोशिश में लगा हुआ तो उसको भी दिल का साथ देना चाहिए था। बेशक वो जिन हालात से गुजरी वो आज भी अपनी पूरी हकीकत और तलखी के साथ उसे अच्छे से याद है। अभी तक वो उनको भूले में नाकाम रही, लेकिन दिल का फैसला दिल की मर्जी के मुताबिक मान लेना चाहिए। गलतियाँ तो इंसानों से होती है ना। अगर कोई सच में शर्मिंदा और माफ़ी का तलबगार हो तो उसे माफ़ कर देना चाहिए, ख़ुसूसन जब माफ़ करने पर दिल को इत्मीनान हासिल हो। उसे बेबसी से सोचा। वो बेबसी तो थी अपने जज्बों के आगे, अपने दिल के आगे। तो ठीक है, फिर अगर वो मुझे माफ़ी मांग लेते तो मैं भी कोई जिद के बगैर उनके साथ रह लूँगी। बेशक हल्की सी थोड़ी सी तो माफ़ी मांग लें, वरना मैं अकेली अच्छी हूँ, क्योंकि अगले बंदे माफ़ी का तलबगार होगा तो मैं माफ़ करूँगी ना। अब इतना तो हक बनता है मेरा, वरना उन्होंने जो किया वो माफ़ी के लायक था नहीं।
ایوے اتنی درگزر سے کام لینے کا ضرف نہیں ہے مجھ میں کہ میں ان کے طرف کے بغیر معافی مانگے بغیر ہی معاف کر دوں. اس نے ہار مانتے ہوئے سوچا اور اب بے صبری سے اس کی معافی طلب کرنے کا انتظار کرنے لگی تھی، جیسے اسے یقین ہو کہ ضرور اسے معافی مانگے گا. کرتے کراتے 10 دن گزرے. غانیہ کے نکاح اور انکا کے ولیمہ کا دن آ پہنچا. اس دن غانیہ نے صبح کسی ایمرجنسی کا بہانہ کر کے اسے اپنے گھر آنے کو کہا. انکا آرام سے جانے کو تیار ہو جاتی، پر غانیہ اس کے علاوہ پوچھنے پر بھی یہ بتانے کے بالکل تیار نہیں تھی کہ آخر ایمرجنسی ہے کیا. اس کے بعد سے انکا کو بالکل بھی یہ نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی پریشانی یا خطرہ کی بات ہے، اس لیے وہ بضد تھی کہ اسے وجہ بتائی جائے. پر وہ وجہ بتانے کے لیے تھوڑی تھی. اسے انکا کے مسلسل ہٹ درمی دکھانے پر غانیہ کو تب چڑھی. وہ مان ہی نہیں رہی تھی. اس کے بعد غانیہ کو لگا کہ اس چڑیا سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اسے کھٹاک سے فون بند کیا اور انکا کی امی کو صورتحال سے آگاہ کیا. اس کی امی نے کچھ دیر بعد اسے کیب منگوا کر دی اور یہ کہہ کر زبردستی وہاں بھیجا کہ بیٹا جاؤ، اسے کوئی ضروری کام ہے تم سے. ایسے نہیں کرتے. اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ کر اسے گھر سے نکالا. وہ بھی دل جلاتی غانیہ کے گھر پہنچی. اف گندی لڑکی، اتنی دیر لگا دی آنے میں. اب جلدی چلو، ہمیں پارلر جانا ہے. اس کے آتے ہی غانیہ سلام دعا کے بغیر اس پر چڑھ دوڑی تھی. کون سا پارلر؟ سے ناسمجھی سے پوچھا. بہن بیوٹی پارلر. کون سا پارلر ہوگا بھلا؟ اس نے اس کا بازو پکڑا. جلدی باہر کی طرف بڑھی. وہاں غانیہ کا کوئی کزن کار میں بیٹھے دونوں کا انتظار کر رہا تھا. ان کے آتے ہی وہ دونوں کار میں بیٹھی. لیکن ہم پارلر کیوں جا رہے ہیں؟ اس کو الجھن ابھی برقرار تھی. اسے شدید غصہ آ رہا تھا کہ غانیہ کی وجہ سے سسپینس ختم کرنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. میرے نکاح اور تمہارا ولیمہ ہے نا آج، اس لیے تیار ہونے جا رہے ہیں. غانیہ اس کے گھر پر چھٹکی کاٹی اور مسکرا کر بھانڈا پھوڑا. کیا ہوش میں تو ہو؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ آخر وہ بری طرح شوق تھی. بالکل ہوش میں، اور جو بول رہی ہوں صحیح بول رہی ہوں. زیادہ شوق میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا اس لیے پلیز چپ رہنا، کیونکہ تم دلہن ہو نا، اور دلہنیں زیادہ بولتی نہیں. اسے خود بھی خاموش کرو، مجھے بھی رہنے دو. اس نے شرمانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا. اس کی بات پر انکا کا چہرہ دیکھنے والا تھا. غصے سے تن فن کرتی اپنا رخ پھیر گئی تھی. وہ جل کر کار سے باہر کے مناظر دیکھنے میں مصروف تھی. غانیہ کے کزن نے فرنٹ میرر میں اس کے ایکسپریشنز دیکھ لیتے. اوپر سے ان کی بحث بھی سن چکا تھا، اس لیے اسے ہنسی آتی. ہر شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے خود کو کنٹرول کیا اور توجہ صرف ڈرائیونگ پر مرکوز رکھی. غانیہ کو بھی انکا کو دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی. دل میں لڈو پھوٹے اور شکل مظلوموں والی بنا رکھی ہے. غانیہ اس کی حالت پر جملہ کسے بغیر نہ رہ سکی. دفعہ ہو جو تم. شرم نہیں آتی تھی بڑی بات عین وقت پر بتاتے ہوئے؟ بندہ اپنے آپ کو ذرا دماغی طور پر تیار کر لیتا ہے. اگر خوشی ہو رہی تو سیلیبریٹ کر لیتا ہے. وہ غصے سے بولی. شوق لگنے کی باری غانیہ کی تھی. مطلب تمہیں صرف اس بات کا غم ہے کہ تمہیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں تو سمجھی تھی کہ اپنے اچانک ولیمے پر منہ پھلا کر بیٹھی ہو اور تم سے بغیر پوچھے جو آرگنائز کر لیا. جب شادی بغیر پوچھے کی تو ولیمے کی کیا اوقات؟ ویسے مجھے اس ولیمے سے کوئی ایشو نہیں ہے. انکا کا موڈ خود بخود ہی بحال ہو گیا تھا. کیوں واقعی اس کے دل میں لڈو پھوٹنے لگے تھے. پارلر پہنچ چکی تھی. غانیہ کے کزن نے ان کا سامان ڈگی سے باہر نکال کر انہیں تھمایا اور ان کے پارلر میں انٹر ہونے کے بعد خود وہاں سے چلا گیا تھا. غانیہ اپنے گولڈن گوٹے سے مزین سفید دوپٹے ٹوکنوں کو چھوٹی فراک میں بے حد پیاری لگ رہی تھی. نکاح کی مناسبت سے اس نے اپنا لباس بھی سادہ منتخب کیا تھا اور میک اپ بھی بالکل سادہ سا کروایا تھا. جبکہ انکا کی بکنگ تو عدیل نے خود کروائی تھی. بیوٹیشین نے عدیل کے انسٹرکشنز کے مطابق فل ہیوی برائڈل میک اپ کر کے اسے کسی اور سیلی کی مخلوق بنا دیا تھا. مطلب وہ اپنی سکن اور براؤن کنٹراسٹ والی ہیوی برائڈل میکسی پہنر کمال کا میک اپ کے لاجواب لگ رہی تھی. عدیل اور اس کی موم ان دونوں کو پارلر سے پک کرنے آئے تھے. عدیل فل بلیک پینٹ کوٹ میں غضب ڈال تھا. اسے دیکھتے ایک پل کو تو انکا کی نظر بھی اس پر ٹھہری تھی، پر اس نے خود کو قابو کرتے فوری طور پر اپنی نظروں کا زاویہ بدلا. اب وہ ایک ہاتھ سے اپنی میکسی سنبھالتی اور ایک ہاتھ عدیل کے ہاتھ میں تھماتی بڑی نزاکت سے قدم اٹھاتی کار تک آئی تھی. جبکہ غانیہ کو فوزیہ بیگم آرام سے لا رہی تھی. عدیل نے انکا کے لیے فرنٹ سیٹ کا ڈور کھولا تھا. وہ بھی خاموشی سے وہاں بیٹھ گئی تھی. اس کے بعد اسے موم اور غانیہ کے دروازہ کھولا. ان کے بیٹھنے کے بعد خود آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور کار سٹارٹ کی. اسے ڈرائیونگ پر بالکل کنسنٹریٹ نہیں ہو پا رہا تھا. نظریں بار بھٹک کر انکا کے وجود پر ٹھہرتی تھی. اسے بڑی مشکل سے خود کو فوکس رکھا. انکا اور غانیہ بالکل خاموش بیٹھی تھی. غانیہ تھی کہ خوش تھی، شرم کے مارے خاموش تھی، جبکہ انکا کو چپ رہنے کا مقصد کچھ اور تھا. وہ منہ پھیلائے بیٹھی تھی جیسے عدیل پر اپنی ناراضگی جتانے کی کوشش کرتی. ان دونوں کے رویے سے بے نیاز فوزیہ بیگم کو اپنی دونوں بہو کی تیاری کی تعریف کرتے منہ نہیں تاک رہا تھا. سارے راستے ان دونوں کی بلائے رہتی ہال تک پہنچی تھی. موم پہلے کی طرح غانیہ کو ساتھ لیے ہال کے برائڈل روم کی طرف بڑھی، جہاں اس کا اور عدیل کا نکاح ہونا تھا. اور انکا بھی پیچھے ویسے ہی عدیل کا ہاتھ تھامے چل رہی تھی. چہرے کے تاثرات میں ذرا بھی بدلاؤ نہیں آیا تھا. وہ ابھی بھی تنے ہوئے تھے. عدیل کی طرف سے کوئی معافی تلافی والے الفاظ کی امید لگائے بیٹھی تھی اور وہ گونگا بنا کچھ کہہ نہیں رہا تھا. ویسے بہت ڈھیٹ ہے آپ، ابھی تک مجھ سے اپولوجائز نہیں کیا آپ نے. اور ناراض سی لفظ چباتی ہوئی دھیمی آواز میں بولی. تو تم نے بھی تو کنفیس نہیں کیا کہ میں تمہیں زہر نہیں لگتا بلکہ تمہاری محبت لگتا ہوں. اسے مسکراتے ہوئے سرگوشی کی. پہلے آپ اپولوجائز کریں. اسے شرط تکی. مطلب پھر کنفیس کر لو گی؟ اسے شرارت سے پوچھا. پتہ نہیں آج اس کی ساری سنجیدگی کہاں چلی گئی تھی. آپ پہلے کنفیس، میرا مطلب ہے کہ اپولوجائز کریں. اوکے تو سنو مائی ڈیئر لولی وائف. یار نہیں بولا جا رہا. اس کا انداز ستانے والا تھا. عدیل اسے کچا چبان جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے ہلکی آواز میں کہا.
वो दोनों ये गुफ्तगू चलते चलते ही कर रहे थे। ब्राइडल रूम आ चुका था। वहाँ गानिया के पेरेंट्स, अनका के पेरेंट्स, मुस्तफ़ा साहब, बाकी सभी पहले से ही मौजूद थे। इधर एक सोफे पर उसे भी गानिया के साथ बिठाया गया, जबकि अदील आदिल के साथ दूसरे सोफे पर बैठा था। आदिल भी ऑफ वाइट कलर की कुर्ता शलवार, ऊपर गोल्डन कलर के इंतहाई नफीसी वेस्ट कोट पहने नहायत ही प्यारा लग रहा था। उसके और गानिया के निकाह और अनका आदिल के वलीमे की तकरीब बहुत शानदार गुजरी। तकरीब से वापसी पर गानिया की फैमिली और बाकी मेहमानों के चले जाने के बाद आदिल, फौजिया बेगम, मुस्तफ़ा साहब एक गाड़ी में घर को रवाना हुई, जबकि अनका और अदील दूसरी गाड़ी में। अदील खामोशी से कार ड्राइव कर रहा था और अनका उसकी अधूरी बात मुकम्मल करने के इंतजार में थी। आप कुछ कह रहे थे? उससे खुद ही बात शुरू की। कब? वो अनजान बनते हुए बोला। जब हम हॉल में एंटर हो रहे थे। उसे मुंह बनाकर कहा। वो उसके अनजान बनने की एक्टिंग पर शदीद तपी थी। अच्छा हाँ, याद आया। वो मैं कह रहा था, यार प्लीज़ अपने जंगली को माफ़ कर दो और खुशी खुशी इस जंगली बनकर उसके साथ रहो। अब ये मत पूछ लो कि जंगलन क्या होता है, क्योंकि जंगली की बीवी जंगलन ही होगी ना। वो मासूमियत से बोला। अनका मुंह खोले उसे देख रही थी। समझ नहीं आता कि क्या कहे। वो गुस्सा करने लगी थी, पर अपने लिए जंगलन का लफ्ज़ सुनकर उसका बेख्तियार कहकर छूटा। अदील ने बेशक अपने माफ़ीनामे को ज़रा मजाक में उसके सामने पेश किया था, पर वो उसका सदक जानती थी। वो समझती थी कि जितना कह रहा है वाक़ई वो उसे कहीं ज़्यादा गिल्टी महसूस करता है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि अपने जुर्म का इजाला कर सके, इसलिए उससे माफ़ कर दिया था। वो तो शायद पहले ही माफ़ कर चुकी थी। ये तो बस दिल की तसल्ली की खातिर उसे दिल के मुंह से ये लफ्ज़ सुनने की छोटी सी ख्वाहिश थी। चलो अब तुम भी बोलो, तुमने कहा था ना कि कॉन्फेस करूँगी। वो उसे मुसलसल हंसता हुआ देखकर बोला। अच्छा जी, चले कर देती हूँ कन्फेस। वो ना असल में जंगली के अंदाजे दुरुस्त थे। आप मुझे जहर नहीं बल्कि वो लगते हैं। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती, मुझे शर्म आती है। अनका की फिर से ऐसी छूटी थी। चलो तुम्हारे लिए इतना बहुत है। आई नो यू लव मी, अदील ने मुस्कुरा कर कहा। और यहाँ से इन दोनों की ज़िंदगी के मुस्कुराहट और भरे बाप का आगाज़ हुआ, जहाँ उन्होंने एक दूसरे की ख़ताएं फरामोश करके एक दूसरे को अपनी मोहब्बतों का मान बख्शा था, जहाँ उन्होंने हमेशा आसूदा रहना था।